خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والعصف والعصف والريحان آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه الشريف يا رب الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمدللہ عالی جناب مولانا معراج منگلوری صاحب تلاوت کلام پاک کے ذریعے مومنین کے قلوب کو منور کر رہے تھے، اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے اس جشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں سب سے اہم جو اعلان ہے وہ ابتدائے کلام میں کر دوں کہ الحمدللہ اس جشن کے التوا کے اعلان پر ایک قرآن نکالا جائے گا، اور جس خوش قسمت کا قرآن نکلا تو اسے کربلا معلیٰ کی زیارت پہ بھیجا جائے گا۔ تو تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جو اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں وہ اسٹیج کے پاس یہاں نام لکھا جا رہا ہے، اور تمام مومنین سے گزارش ہے، تمام جو خواتین آ رہی ہیں مومنات سے گزارش ہے کہ وہ گھر کے اندر جا کے نام لکھوا لیں، اور جتنے ہمارے مومنین آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہاں اسٹیج کے پاس نام لکھا جا رہا ہے، وہ اپنا نام ضرور لکھوا دیں۔ اور محفل میں کسی بھی وقت قرآن نکالا جا سکتا ہے، درمیان محفل بھی نکالا جا سکتا ہے، اور محفل کے التوا کے اعلان پر بھی نکالا جا سکتا ہے۔ اور آج کا یہ جشن شہزادی سکینہ سلام اللہ کے علیہ سے بہت منسوب ہے، جس میں ہمارے مشاہیر شورائے کرام شرکت فرما رہے ہیں، اور تمام شورائے کرام حاضر ہو چکے ہیں اور آپ کے دیار محبت میں آ چکے ہیں، جس میں جن کے نام نامی اس میں گرامی محترم ہلال نقوی صاحب، محترم ڈاکٹر نایاب الیابی صاحب، محترم معروف سرسوی صاحب، علی جناب مولانا شمس تبریز صاحب، علی جناب مولانا معراج منگلوری صاحب، محترم سلیم بلرام پوری صاحب، محترم سرور لکھنوی صاحب، محترم سہیل بستوی صاحب، محترم مولانا رضی بسوانی صاحب، محترم عزادار عظمی صاحب، اور محترم ساغر بنارسی صاحب، یہ شورائے کرام ذویل احترام، اور محترم قرطاس کربلائی صاحب جو اس وقت آپ سے ہم کلام ہیں۔ اور الحمدللہ جشن کو جشن کی طرح رکھیے، ایسا لگے کہ کچھ چہرے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنے اداس سے نظر آ رہے ہیں، جیسے ایک مہینے سے اداس ہوں۔ کم سے کم جشن میں آئے ہیں تو ان کے چہروں پر غیر معمولی مسرت کی لہر ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ کا تبسم جب قہقہوں کی معراج پہ پہنچتا ہے تو حرملہ زادوں کے کلیجے چھلنی ہو جاتے ہیں، اور غدیری ہیں آپ، مولا کے چاہنے والے ہیں، اور مولا کی آمد پر اور اس خانوادے میں کسی کی کڑی کی آمد پر جشن آپ نہ منائیں اور آپ نہ مسکرائیں تو کائنات میں کس کو حق ہے کہ ان کے آنے پر اور ان کی ولادت بسعادت پر الحمدللہ یہ حق اللہ نے جب آپ کو دیا ہے، جب تلاوت کلام پاک کے ذریعے اس جشن کا آغاز ہو ہی گیا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ ہم تلاوت کے بعد نعت نبی کریم کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن میں اس عہدے کو ابھی یہیں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اس جشن کے لیے جو ایک مبلغ، ایک مقرر
کی حیثیت سے ہمارے برادر جلیل عالی جناب مولانا صداقت حسین صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں. میں ان کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھ جاؤں گا. اور زینت مسند ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا محمد مہدی صاحب، عالی جناب مولانا غلام عسکری صاحب، یہ زینت مسند ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں. اور اس محفل کی تقریر کے فرائض انجام دیں گے اور تقریر فرمائیں گے اور آپ سے خطاب کریں گے علی جناب مولانا صداقت حسین صاحب. آئیے میں دو چار باتیں آپ سے کر لوں، اس لیے کہ اگر آپ یہاں ہیں تو مجھے لگنا چاہیے کہ ہاں آپ یہاں پہ اپنی فکر سے بھی موجود ہیں. خالی جسم کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، ضرورت یہ ہے کہ آپ کی فکر بھی یہاں پہ موجود ہو. عالم تکوین و بساط ارضی اور عبادت سماوی میں اگر نگاہ ڈالیں تو ہر شے اسی واجب الوجود کی تخلیق کردہ ہے، ہر شے اسی کے ارتباط سے مرتبط ہے، اسی کے ائتلاف سے مختلف ہے، اسی کے انصبات سے منصبت ہے، اسی کے انبساط سے منبسط ہے. عرش و کرسی میں اسی کے فضل کا رنگ ہے، صراط و میزان پر اسی کے عدل کا ڈھنگ ہے، برق و رات میں اسی کا جلوہ و آہنگ ہے، طبقات فلکی پر اسی کا پرتوگ ہے، طرائق سماوی میں اسی کی روغ ہے، شمس و قمر میں اسی کی ذوق ہے، اور ستاروں کے چراغاں میں اسی سے لوگ ہے. المختصر میں کہاں تک جملے صرف کروں، آپ دیکھتے رہیں گے، میں بولتا رہوں گا. اپنی ان جملوں کی باغ ڈور کو تنگ کر کے اب میں درود آل محمد کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. المختصر، آسمانوں کی طرف دیکھیں تو اسی واجب الوجود کا جلال نظر آئے، اور گلقدہ ارضی کو دیکھیں تو اسی کا جمال نظر آئے. اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ کے لیے، میں بڑی تیزی سے سفر طے کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے. درود و سلام ان ذوات مقدسہ کے لیے کہ اللہ نے جن ذوات مقدسہ کو ہمارے درمیان بھیجا اور جن کے وجود کی گواہی سے آج تک حیات لا الہ الا اللہ کا سفر چل رہا ہے. ورنہ ہم کیا اور ہماری بساط کیا، ہم کیا جانے کہ وہ کب سے ہے، کب سے تھا اور کب تک رہے گا. یہ تو ہمارے اور آپ کے آخری نبی سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حیدری یہ حیدری، سلامت رہیے، مولا آپ کو آباد رکھیں، جیتے رہیے. آپ نے بہت نوازا. ہاں، اپنے وجود کا اعلان آپ نے کیا کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں. اور صاحب دیکھیے، قلب لشکر اگر اتنا موجود، اتنا مضبوط ہو تو اب نہ نظامت کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے، نہ نظامت لڑکھڑاتی ہے، بلکہ میں آپ کو نظامت کے ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ ایک ایک جملے پہ ساتوں آسمان کی سیر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. میں نے کہا درود و سلام ان ذوات مقدسہ کے لیے کہ جن کے میتب دیکھیے ایسا نہ ہو کہ کوئی جملہ شامیانے کے اوپر سے چلا جائے، نہ سر سے جائے نہ شامیانے سے جائے، بلکہ آپ کے لوہے دل پہ نقش ہو جائے. اس لیے میں مسلسل بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی تبرک آج کے جشن میں عیدی کی صورت میں دے کر چلا جاؤں. درود و سلام ان ذوات مقدسہ کے لیے کہ جن کے وجود اقدس کی گواہی سے آج تک حیات لا الہ الا اللہ کا سفر چل رہا ہے. ورنہ ہم کیا، ہماری بساط کیا، ہماری بساط کیا، ہماری حیثیت کیا، جو ہم کو پتا ہوتا کہ وہ کب سے ہے، کب سے تھا اور کب تک رہے گا. یہ تو سرکار نے بتا دیا کہ وہ ہے تو ہم نے مانا کہ وہ ہے. اب سرکار کہہ دیتے کہ وہ نہیں ہے تو کائنات کا مسلمان کیسے پتہ لگا پاتا کہ خدا ہے بھی یا نہیں ہے. یہ تو ماننا پڑے گا کہ سرکار ختمی مرتبت نے بتایا کہ وہ ہے تو کائنات کا مسلمان مانتا ہے کہ وہ ہے. تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ جہاں جہاں بھی کلمہ توحید پڑھا جا رہا ہے، جہاں جہاں بھی مسلمان ہے، جہاں جہاں بھی توحید کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، ان تمام مسلمانوں پر ہمارے اور آپ کے آخری نبی کا احسان ہے. اور مجھے کہنے کا حق ہے کہ جب محمد نے بتایا ہے کہ وہ ہے تو پھر یہ بھی کہنے کا حق ہے کہ حیات لا الہ الا اللہ منحصر ہے محمد کے لبوں کی جنبش پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی کہتے ہیں کہ وہ ہے تو ہم مانیں گے کہ وہ ہے. اور خدا کی قسم کیا انتظام قدرت ہے کہ جب اس نے رزق معرفت توحید بانٹنے کے لیے سفرائے توحید کا انتظام کیا تو ایسے ویسوں کو رہبر نہیں بنایا بلکہ ایسوں کو رہبر بنایا جو اس کی مثل اللہ صحیح لیکن مسل تو ہوئے. جنہوں نے ٹھوکر ماری تو مردہ لبیک کہہ کے اٹھ پڑا، جنہوں نے نو کے نیزہ پر جا کے قرآن کی تلاوت کی. ایسے ایسے رہبر ہمارے درمیان بھیجے، 14 سفرائے توحید بھیجے. علی جیسا سفیر توحید، محمد جیسا سفیر توحید، حسن جیسے سفیر توحید، امام حسین جیسے سفیر توحید. اب آئیے ایک جملہ صرف کر رہا ہوں اور بڑی شہزادی سے میں بطول کبریٰ سے بطول صغریٰ تک جا رہا ہوں اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں یہ پہلا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. اللہ نے جو 14 سفرائے توحید
بھیجے اور رہبران مطلق سے ہمیں نوازا. خدا کی قسم جتنا شکر ادا کیجئے کم ہے کہ آپ اس ماں کی گود میں پروان چڑھ رہے ہیں کہ جہاں ناد علی کا شیر پلایا جا رہا ہے, جہاں ناد علی کا جام پلایا جا رہا ہے, جہاں پہ ناد علی گھٹی میں پلائی جا رہی ہے, جہاں لوریوں میں ناد علی سنائی جا رہی ہے, جہاں خیبر و خندق کی داستانیں سنائی جا رہی ہیں, جہاں پہ علی کے قصیدے سنائے جا رہے ہیں, جہاں پہ حسین کا ترانہ سنایا جا رہا ہے. میں ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے کہ جب اللہ نے 14 رہبروں سے ہمیں نوازا تو کیا عدالت توحید ہے, کیا لطافت توحید ہے کہ اس نے جو 14 کا انتظام کیا تو ترتیب یہ رکھی کہ 14 میں جو 13 ہیں وہ رجلن کرارن کی فہرست میں ہیں اور ایک بی بی زہرا ہیں کہ جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں. اب یہ جملہ آپ ساکنان بزم معرفت کے لیے چادر تطہیر کے سائے میں تبرکن روانہ کر رہا ہوں. اب ایسے منکار معرفت سے چن لیجئے گا ورنہ میرا اپنا مقدر جو جملہ نہ پہنچا پایا. اللہ نے جو 14 ہمارے درمیان بھیجے تو ترتیب یہ رکھی کہ 13 رجلن کرارن کی فہرست میں اور ایک بی بی زہرا جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں. تو ہمیں کہنے کا حق ہے کہ توحید کو جتنا بھروسہ 13 پر ہے اتنا اکیلی زہرا پر ہے. حیدری جیتے رہیے, مولا آپ کو آباد رکھیں, سلامت رہیے کہ اس طرح سے آپ ولولے کے ساتھ. اور الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی شہرگ حیات پر جو حلال مشکلات فلک جناب عزت مآب مولائے غدیر غالب علی کل غالب نون والقلم دین کا علم قاطع ظلم و ستم راہیا کا قدم صراط مستقیم قلب سلیم باد نسیم صباح شمیم اسلام کا تن شاہ زمن علم کی کرن جمال حسن تاجدار حلتا شاہ لافتہ نصیریوں کا خدا سید العرب نصیریوں کا رب کلیوں کی چٹک پھولوں کی مہک سبز کی لہک چڑیوں کی چہک. اس لیے میں یہ جملے پڑھ رہا ہوں کیونکہ آج بات ہوتی ہے نا, اور بتایا کرو کہ نصیری خدا کہتے ہیں علی کو شیعہ خدا نہیں کہتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ ہم علی کو علی مانتے ہیں, اللہ کا ولی مانتے ہیں, لیکن ہم علی کو خدا نہیں کہتے. آئیے میں مرزا سلامت علی دبیر کی ایک ربائی پڑھتا ہوں اور ان کی روح سے اجازت لیتے ہوئے میں اپنے نظمی سفر کے نظامت کے نظمی سفر کا آغاز کرتا ہوں. مرزا سلامت علی دبیر کی ربائی سے اپنی نظامت کے سفر کا آغاز کر رہا ہوں اور اس کے بعد مولانا صداق حسین صاحب ہوں گے اور آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت ہوگی. آئیے میں مرزا دبیر کی ربائی سے اپنی نظامت کا آغاز کر رہا ہوں. مرزا سلامت علی دبیر نے بہت زمانے پہلے یعنی اپنے دور میں اپنے زمانے کے پائے کے علماء کے درمیان اس مضمون کو رقم کیا تھا کہ فرماتے ہیں کہ حیدر کو جو خالق کا ولی کہتا ہے. یہاں سے میں ربائی کا لہجہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. حیدر کو جو دیکھیں ربائی کا لہجہ الگ ہے. ہلال صاحب تشریف فرما ہیں, تائید فرمائیں گے کہ جنہیں دیکھ دیکھ کے ہم نے شاعری کرنا سیکھی ہے, ادب کی زلفوں کو سنوارنا سیکھا ہے, یہ تائید فرمائیں کہ ربائی کا لہجہ الگ ہے, سلام کا لہجہ الگ ہے, مسدس کا لہجہ الگ ہے, مثلث کا لہجہ الگ ہے. تو اسی طرح سے میں ربائی کے لہجے کو لہجہ دینے کی کوشش کرتا ہوں. اور اب یہاں آپ کی ذمہ داری ہے کہ کیسے مرزا سلامت علی دبیر کے ان مصروں کو آپ اٹھاتے ہیں. فرماتے ہیں حیدر کو جو خالق کا ولی کہتا ہے, شاباش قدیر ازلی کہتا ہے. صاحب آپ کا سناٹا تو ڈرا رہا ہے اور میں یہ سوچ کے آیا ہوں کہ اپنے معیار سے نیچے آ کے میں نظامت نہیں کروں گا, اس لیے کہ میرا معیار یہی ہے اور میں نے کوشش یہی کی ہے کہ مرزا صاحب سے میں نظامت شروع کر رہا ہوں تو خدائے سخن پہ میں نظامت ختم کر دوں گا. اس لیے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم زمین کے سینے پہ چلنے والے شعراء کے شعر نہ پڑھیں بلکہ جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں اور زمین کی آغوش میں سو رہے ہیں ان بزرگوں کو اپنے بچوں تک پہنچایا جائے تاکہ پتہ تو چلے کہ میر انیس کون تھے, مرزا دبیر کون تھے, تاشق کون تھے, میر عشق کون تھے, خلق کون تھے, خلیق کون تھے, مخلوق کون تھے. ہمارے بچوں تک کم سے کم یہ ادب پہنچنا چاہیے. میں مرزا دبیر کے مصرے پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں حیدر کو جو خالق کا ولی کہتا ہے, مصرے اٹھائیے گا, حیدر کو جو خالق کا ولی کہتا ہے, شاباش قدیر ازلی کہتا ہے. ارے کہتے ہیں نصیری تو علی کو اللہ, بندہ اللہ کو علی کہتا. یہ مرزا دبیر ہیں صاحب,
اور سلامت رہیے. اگر آپ نے اس ربائی کو اتنا اچھا سماعت کر لیا ہے تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اب ربائی کا ہی سلسلہ میں کچھ دیر رکھوں. ایک ربائی اور آپ کے حوالے کرتا ہوں. اب چونکہ ربائی سے میں نے آغاز کیا ہے, ہلال بھائی تشریف فرمائیں, ہمارے دیگر مولانا معراج منگلوری صاحب ہمارے احتا ہے صاحب. میرے ہاتھ پیر کم چلتے ہیں, زبان زیادہ چلتی ہے. ہاں یہ توقع نہ رکھیے گا. حیدر کو جو خالق قبلی کہتا ہے, شاباش قدیر ازلی کہتا ہے. کہتے ہیں نصیری تو علی کو اللہ, بندہ اللہ کو علی کہتا ہے. ارے صاحب مرزا دبیر فرماتے ہیں, سنیے مرزا دبیر فرماتے ہیں کہ محروم کسی کو نہ سخی نے رکھا. دیکھیں میں مصرع پہنچا دیا میں نے, آپ نے محسوس نہیں کیا. اب زبان دیکھیے, شاید اسی کو لکھنؤ کہتے ہیں صاحب, اور ذرا سا لکھنؤ اگر اس میں نظر آ جائے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا صاحب. سب سے زیادہ ہندوستان اور بیرون ہندوستان سب سے زیادہ اگر کوئی سنا جاتا ہے تو لکھنؤ سنا جاتا ہے. سب سے زیادہ جو پڑھا جاتا ہے تو لکھنؤ پڑھا جاتا ہے. اس لیے میں مرزا دبیر کو پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں محروم کسی کو نہ سخی نے رکھا. نہیں تب دیکھو, محروم کسی کو نہ سخی نے رکھا. زمان نے مال نہ زر حق کے ولی نے رکھا. زبان دیکھیے صاحب, علی گڑھ سے آپ تشریف لائیں, ملاحظہ فرمائیے گا. نے مال نہ زر حق کے ولی نے رکھا. کیا زہد ہے, کیا فیض کہ رغبت سے کبھی روزے کے سوا کچھ نہ علی نے رکھا. اب یہ مرزا دبیر ہے, میں آپ کو سنا رہا ہوں. ابو ذر بھائی سے چلائیے گا ذرا کاٹ کاٹ کے. ہاں میں دو تین چیزیں دوں گا تو ہیں وہ میرے حوالے کر دیجئے گا. الحمدللہ گراف ایجنسی ہے جو ہندوستان سے لے کے بیرون ہندوستان تک کا سفر طے کرتا ہے, اور الحمدللہ تبلیغ میں اور اس تبلیغ ولایت کی نشر و اشاعت میں بڑا فعال ہے. یہ کیمرہ ہمارے سامنے گراف ایجنسی کا, اور جس کے سربراہ اور علمبردار ہمارے ابو ذر صاحب ہیں. اللہ انہیں سلامت رکھیں, ان کی پوری ٹیم کو سلامت رکھیں. کہ محروم کسی کو نہ سخی نے رکھا, نے مال نہ زر حق کے ولی نے رکھا. کیا زہد ہے, کیا فیض کہ رغبت سے کبھی روزے کے سوا. زبان دیکھیے, روزے کے سوا کچھ نہ علی نے رکھا. اب آئیے, جب ربائی کا سفر ہے تو میں دو ربائی اور چشمہ اتار کے کم سے کم نظر سے نظر ملا کے سناؤں. آئیے, اب میں نے آپ کو مرزا صاحب کو سنایا ہے, اب آئیے میں میر انیس کے بڑے بھائی میر مونس کی ربائی ایک سناتا ہوں, اور اسی سے ملتی جلتی ربائی میں پھر مرزا دبیر کے سناؤں گا, اور مولانا صداقت حسین صاحب کو آپ کے حوالے پوری سچائی کے ساتھ کر دوں گا. لیکن آپ ادھر ادھر نہ دیکھیے گا, میں بہت قیمتی وقت آپ کو دے رہا ہوں, کیونکہ آپ کا بھی قیمتی وقت ہے, ویسے ہی ہمارا قیمتی وقت ہے, اور الحمدللہ اس ذکر سے زیادہ قیمتی نہیں ہے, یہ ذکر زیادہ ہمارے لیے قیمت رکھتا ہے. آئیے, میر مونس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجرئی دل سے فغاں آ جگر سے نکلے. ابھی تو میں ربائی پڑھ رہا ہوں صاحب, ابھی تو میں آیا نہیں ہوں قطع سلام پر. ملاحظہ فرماتے ہیں مجرئی دل سے فغاں آ جگر سے نکلے, غم سر پر میں لہو دیدے تر سے نکلے. انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا. کیا ربائی کہتی میر مونس نے, فرماتے ہیں مجرئی دل سے فغاں آہ جگر سے نکلے, غم سر پر میں لہو دیدے تر سے نکلے. ایک حر, ایک غلام, ایک پسر, ایک بھائی, چار یہ پنجتنی فوج عمر سے نکلے. ارے صاحب کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کس انتخاب کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں, خدا کی قسم. سلامت رہو نوجوانوں.
اللہ سلامت رکھے تمہیں. اور یقین مانو آج کے زمانے میں 2024 آ گیا, اس وقت تم ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہو, اور میں تمہیں بتا دوں کہ عزاداری اور جو تہذیب بزرگوں نے تمہیں دی ہے, اب اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے اور تمہارے کاندھوں پر ہے. تو اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے بالکل آگے آگے رہا کرو, اور ایسے ہی نعروں سے الحمدللہ شعراء کرام کا استقبال کیا کرو. اب میں نے ربائی میر مونس کی پڑھی ہے, میں مرزا دبیر کی ربائی سے مولانا صداقت حسین صاحب کو آپ کے حوالے کروں. وہ فرماتے ہیں مجرئی دل سے پوغا آ جگر سے نکلے, غم سر پر میں لہو دید تر سے نکلے, ایک گھر ایک غلام ایک پسر ایک بھائی, چار یہ پنجتنی فوج عمر سے. بڑا لطف لیا آپ نے, چار کیا رعایت ہے, چار یہ پنجتنی فوج عمر سے. اچھا پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ آئے ہوں گے, قریب کے گاؤں سے بھی آپ لوگ سفر طے کر کے آئیں. آئیے آج ایک تحفہ دے دیتا ہوں. ایک مصرع ہے میر مونس کا, ایک حر ایک غلام ایک پسر ایک بھائی. اسی مصرے کو مرزا دبیر نے بھی کہا ہے, لیکن مرزا صاحب کی رعایتیں الگ ہیں, میر مونس کی رعایت اور تھی. انشاءاللہ اس پہ اگر دل میں اگر گھر کر گئے مصرے تو کوئی خاموش نہیں رہے گا. میر مونس نے کیا کہا, ایک حر ایک غلام ایک پسر ایک بھائی, چار یہ پنجتنی فوج عمر سے نکلے. اب مرزا سلامت علی دبیر کہتے ہیں مجرئی صبح نہ کیوں چاک گرے بان نکلے. وارے آپ کا سناٹا, آباد رہیے مولا آپ کو آباد. ہاں مرزا سلامت علی دبیر کہتے ہیں مجرئی صبح نہ کیوں چاک گرے بان نکلے, چاند زہرا کا چھپے نیر تاباں نکلے. ابو ذر بھائی سنیے, شاید میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں یا دوسری بار, ملاحظہ فرمائے. کہتے ہیں تیسرا مصرع میر مونس کا بھی یاد ہے آپ کو, اب مرزا دبیر کی رعایت سنیے. فرماتے ہیں مجرئی صبح نہ کیوں چاک گرے بان نکلے, چاند زہرا کا چھپے نیر تاباں نکلے, ایک حر ایک غلام ایک پسر ایک بھائی, فوج کفار سے یہ چار مسلمان نکلے. سلامت حیدری الحمدللہ. کیا رنگ ہے محفل کا, سلامت رہیے. اور جب میں نے اپنی نظامت کے سفر کا آغاز رباعیات کے ذریعے سے کیا ہے تو ابھی میں رباعی پہ ہی رکا ہوا ہوں. آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں, کم سے کم اس تصویر کے رنگ کو اور گہرا کر دیا جائے, اس لیے کہ ولایت کا ایک رنگ آتا ہے اور دوسرا چڑھتا ہے جو چہرے پر, اور آپ کے چہرے گلاب ہوتے ہیں. نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں ذکر علی پر, تو ہمارے بزرگ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ جس گلشن کو ہم نے سینچا تھا اس میں گلاب اچھے کھل رہے ہیں. الحمدللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھیں. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہمارے محترم سرور لکھنوی صاحب اس وقت ہماری بس میں ہیں, محترم سلیم بلرام پوری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں تقریر کے لیے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں کہ آئیں. عالی جناب مولانا صداقت حسین صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی پر معرفت اور پر علم تقریر سے ہمارے علم میں بھی اضافہ کریں, معرفت میں اضافہ کریں, ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کو میں کھلی اجازت دیتا ہوں, آپ بغیر کہے بھی صلوات پڑھ سکتے ہیں. سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا بالقاء آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد, فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیں.
بزرگان ملت، برادران ایمان اور دوستان عزیز، سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے اس جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اور ان تمام چہروں کے لیے دعا گو ہوں کہ جنہوں نے اس محفل کا انتظام کیا، اور میں پہلی بار میں خود اس میں شرکت کر رہا ہوں، اور ویسے تو میں آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوں اور نہ آپ میرے لیے اجنبی ہیں، یا یوں کہا جائے کہ جو بھی فرش مسرت پہ آ جاتا ہے یا فرش عزا پہ آ جاتا ہے وہ اجنبی رہتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اجنبی وہ کل بھی تھے، آج بھی ہیں، جو ان محفلوں سے دور ہیں اور فرش عزا سے دور ہیں۔ اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گا چونکہ ایسے ایسے شورائے کرام ہیں جنہیں بچپن سے لے کے ہم لوگ سنتے چلے آئے۔ یہ بڑا ہمارے لیے مقدر کی بات ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستان کے تمام شورائے کرام سے چن چن کے لے کے لائے ہیں، اور بہت موسم کی بھی مجبوری رہی، ورنہ بہت سارے لوگ اور بھی آنے کے لیے تھے۔ ہلال نقوی صاحب اور ہمارے برادر عزیز مولانا قرطاس کربلائی صاحب، مولانا شمس تبریز صاحب، مولانا معراج صاحب، مولانا محمد مہندی صاحب، مولانا عسکری صاحب، اور شورائے کرام میں ساغر بنارسی صاحب، کچھ ایسے بھی شورا ہیں جن سے ہماری پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے۔ میں تقریر کرنے کم آیا ہوں لیکن سننے زیادہ آیا ہوں، حقیقت یہی ہے۔ لیکن میں بس یہیں سے زیادہ مجھے آگے نہیں بولنا ہے۔ میں بچوں کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں جہاں آپ کو جشن بھی ملا ہے اور غم بھی ملا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں یہیں سے آغاز کر دوں کہ اللہ نے سارے اختیار آپ کو دیے ہیں۔ کپڑا آپ کیسے پہنیں گے یہ آپ کو اختیار ہے، حلال کھاؤ حرام کھاؤ یہ آپ کو اختیار ہے، سفر آپ کہاں کریں گے یہ آپ کو اختیار ہے، مکان کہاں بنائیں گے یہ آپ کو اختیار ہے، بزنس کیا کریں گے یہ آپ کو اختیار ہے، نوکری کیسے کریں گے یہ آپ کو اختیار ہے، کاروبار کیسے کریں گے یہ آپ کو اختیار ہے، کتنا سونا ہے کتنا نہیں سونا ہے یہ آپ کو اختیار ہے، دوستی کس سے کریں گے یہ آپ کو اختیار ہے، ہادی کسے بنائیں گے یہ آپ کو اختیار ہے، رہبر کسے بنائیں گے یہ آپ کو اختیار ہے، امام کسے بنائیں گے یہ آپ کو اختیار ہے، ہادی کسے بنائیں گے یہ آپ کو اختیار ہے، رہبر کسے بنائیں گے یہ آپ کو اختیار ہے، امام کسے بنائیں گے یہ آپ کو اختیار ہے، نماز کس کے پیچھے پڑھیں گے یہ آپ کو اختیار ہے، کیسے پڑھیں گے یہ آپ کو اختیار ہے، دعا کیسے مانگیں گے یہ آپ کو اختیار ہے، کس طریقے سے ہاتھوں کو اٹھائیں گے یہ آپ کو اختیار ہے، کس مسجد میں جائیں گے یہ آپ کو اختیار ہے، کس محلے کی مسجد میں جائیں گے یہ آپ کو اختیار ہے، امام کو مانیں گے یا غلام کو مانیں گے یہ آپ کو اختیار ہے، امام کو مانیں گے یا غلام کو مانیں گے یہ آپ کو اختیار ہے، کرار کو مانیں گے یا فرار کو مانیں گے یہ آپ کو اختیار ہے، کرار کو مانیں گے یا فرار کو مانیں گے یہ آپ کو اختیار ہے، کعبے میں اندر والے کو مانیں گے یا باہر والے کو مانیں گے یہ آپ کو اختیار ہے، پتھر کو چومیں گے یا روزے کو چومیں گے یہ آپ کو اختیار ہے، پتھر کے سامنے سر جھکائیں گے یا امام کی بارگاہ میں سر جھکائیں گے یہ آپ کو اختیار ہے۔ یہ سارے اختیار آپ کو اللہ نے دے دیے، لیکن یہ اختیار نہیں دیا کہ تمہارا باپ کون ہوگا، تمہاری ماں کون ہوگی، تمہارا بھائی کون ہوگا، تمہارا چچا کون ہوگا، تمہارا دادا کون ہوگا، یہ اختیار نہیں دیا کہ تمہارا باپ کون ہوگا۔ سب کچھ بنا سکتے ہو، نہ اپنا باپ بنا سکتے ہو، نہ اپنی ماں بنا سکتے ہو، نہ اپنا بھائی بنا سکتے ہو۔ خدا کا شکر ہے پروردگار نے یہ شرف تو ہمیں عطا کیا، باپ بھی حسینی ملا، ماں بھی حسینی ملی۔ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ شرف تو اللہ نے ہمیں دیا کہ ماں بھی حسینی ہے، باپ بھی حسینی ہے، دادا بھی حسینی ہے، سماج بھی حسینی ہے، گھر بھی حسینی ہے، اور دوسرا شرف یہ ہے کہ حسین کو ماننے کے بعد پھر کچھ رہتا نہیں ہے۔ جو حسین کو مانتا ہے اس کا بھی شجرہ صحیح ہوتا ہے، اور جس کو مانتا ہے اس کا بھی شجرہ صحیح ہوتا ہے، صحیح نہیں ہوتا بلکہ اسے پتہ ہوتا ہے۔ آج یہ جشن منانے کا مرحلہ کیا ہے؟ یہ جشن ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ کچھ لوگ یہی تو بہانہ لیتے ہیں کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، تو ماتم نہیں کرتے جشن تو مناتے ہیں۔ بھائی ماتم نہیں کرتے ہیں تو جشن تو مناتے ہیں، ماتم میں نہیں آتے تو محفل میں آ جاتے، محفل میں آ کے پتہ لگ جاتا کہ جشن کیسے منایا جاتا ہے۔ لیکن وجہ یہی ہے، اگر اس دروازے پہ نہیں آؤ گے
تو نہ تو جشن منانے کا طریقہ ملے گا نہ غم منانے کا سلیقہ ملے گا. اپنا اپنا غم تو سب مناتے ہیں لیکن حسین کا وہی مناتے ہیں جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہوگا، جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہوگا. دوسری چیز یہ بڑے کرم کی بات ہے کہ آپ اس زمین پہ ہیں، اور میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ ہم کسی بھی زمیندار کی زمینداری سے نہیں پہچانے گئے. ہم کسی بھی زمیندار کی زمینداری سے نہیں پہچانے گئے. زمینداریاں چلی گئیں، محل چلے گئے، دولتیں چلی گئیں. ہم کل بھی عزاداری سے پہچانے گئے، آج بھی ہماری پہچان عزاداری سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. زمینداری لے سکتے ہو لیکن عزاداری نہیں لے سکتے ہو، چونکہ سب سے بڑی زمینداری کا نام ہی عزاداری ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم یہ جشن منا کے دنیا کو بتا رہے ہیں. خالی بزرگوں کا نام نہیں پتا ہے، ہمیں بچوں کے نام بھی پتا ہے. اللہ کریے گا شاید یہ بات کسی لائق ہو جائے کہ ہمیں خالی بزرگوں کا ہی نام نہیں پتا ہے، ہمیں بچوں کا بھی نام پتا ہے. آج بہت سارے لوگ ہم سے یہ بھی سوال کرتے ہیں، بھئی کلمہ سب پڑھتے ہیں، نبی کو سب مانتے ہیں، اللہ کو سب مانتے ہیں، آخر ہم نے تو ہی دیکھا آخر یہ لوگ اتنا جشن مناتے ہیں. کبھی علی اصغر کا جشن ہے، کبھی سکینہ کا جشن ہے، کبھی علی اکبر کا جشن ہے، کبھی جناب قاسم کا جشن مناتے ہیں، کبھی عباس کا مناتے ہیں، کبھی مہندی کا مناتے ہیں، کبھی حسن کا مناتے ہیں، کبھی حسین کا مناتے ہیں. آخر یہی کیوں مناتے ہیں، باقی اور کیوں نہیں مناتے؟ ہمیں باقیوں کو پتا تو ہو کہ آئے کب تھے اور گئے کب تھے. باقی کسی کو یہ پتا تو ہو کہ آئے کب تھے گئے کب تھے، انہیں یہی نہیں پتا کہ آئے کب تھے گئے کب تھے. اب سب سے بڑی وجہ یہ کہ سب سے بڑا نام سرکار مدینہ کا ہے. جب سرکار مدینہ ہی کے بارے میں شک ہے کہ آئے کب تھے گئے کب تھے، وہ کہہ رہے نہیں اسی دن آئے تھے اسی دن گئے تھے. تو پہلے یہ بتاؤ کہ آئے پہلے تھے یا گئے بعد میں تھے؟ صلوات پڑھے ور محمد والے. اور اسی سے ملتا ہوا ایک سوال کا جواب جو بچوں میں اکثر اس دور میں آپ دیکھیے واٹس ایپ وغیرہ پہ بہت چل رہا ہے، ٹویٹر پہ واٹس ایپ پہ سب پہ چل رہا ہے کہ 22 رجب آ رہا ہے تو لوگ بری طریقے سے تبلیغ کر رہے ہیں، نہیں 22 رجب نہیں منانا چاہیے، یہ کونڈے نہیں کرنا چاہیے اور یہ ٹیکیاں نہیں کرنا چاہیے. پھر ان سے پوچھا جاتا کیوں نہیں کرنا چاہیے تو بتاتے ہیں نہیں یہ صاحب یہ لوگ جو ہیں کسی کے مرنے کی خوشی منا رہے ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں ہم سے، یہ وہ پوچھ رہے ہیں. دیکھیں کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ صاحب کسی کے جانے کی خوشی منا رہے ہیں جو پہلے سے خوشی منا کے بیٹھے ہیں. دیکھیں اس سے بڑی تو بات نہیں ہو سکتی جو پہلے سے بنا کے بیٹھے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جعفر صادق کا زمانہ کب ہے. ایک بات آپ تھوڑا سا غور کریے، امام کا زمانہ کب ہے اور ان کے جانے کا زمانہ کب ہے؟ وہ کب گئے ہیں؟ کربلا سے پہلے. اور امام کا زمانہ کربلا کے بعد. اتنا عرصہ ہے نظر دلاتے امام حسین کی. پھر ساری باتیں چھوڑتے ہوئے اگر ہم خوشی منا رہے ہیں تو آپ تو کسی گلی کے کونے پہ غم منا کے دکھاتے ہیں. آپ تو ہم اگر جشن منا رہے ہیں تو آپ کسی گلی کے کونے پہ غم منا کے دکھاتے. لیکن مرحلہ غم کا نہیں ہے، مرحلہ ہے امام کا. اور یہ یاد رکھیے گا قرآن کی آیت ہے، رزق کو اتنا دور رکھا ہے جتنا دور رکھنے کا حق ہے. ہم نے آپ کو اتنا پاک رکھا ہے جتنا پاک رکھنے کا حق ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا نظر نیاز بند کرنے سے نہ ہماری صحت پہ کوئی اثر ہے نہ ان کی عظمت پہ کوئی اثر ہے، بلکہ نظر نیاز بند کر کے بتا رہے ہیں یہ کل بھی نجس تھے، آج بھی نجس ہے، ہمیشہ نجس رہیں گے. دور رکھا ہے اللہ نے ان کو، اس سے دور رکھا ہے. جس شہزادی کا جشن ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں دادا کا بھی جشن ہے، جس میں بھائی کا بھی جشن ہے. مولا علی اصغر کی بھی تو تاریخ اسی مہینے میں ہے. دونوں بھائی اور بہن کا جشن ہے. بس جملہ میں کہہ دوں چونکہ زیادہ مجھے اس میں نہیں جانا ہے. جو اپنی مسکراہٹ سے یزیدیوں کو رونے پہ مجبور کر دے اسے اصغر کہتے ہیں. یزیدیوں کی ہنسی چھین لے اسے شہزادی سکینہ کہتے ہیں. اور یہ ہم ہی ہیں جنہیں ہر امام کا آنا پتا ہے، ہر امام کا جانا پتا ہے. امام کے بچوں کا آنا، امام کے بچوں کے نام. کیا عظمت ہے بی بی سکینہ کی. ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ جبرائیل جس کا جھولا جھلائے اسے حسن حسین کہتے ہیں. حسن حسین جن کا گہوارہ جھلائیں انہیں عباس کہتے ہیں، اور عباس جس کا گہوارہ جھلائیں
جبرائیل جس کا گہوارہ جھلائیں اسے حسن حسین کہتے ہیں، اور حسن حسین جن کا گہوارہ جھلائیں انہیں عباس کہتے ہیں، اور عباس جس کا گہوارہ جھلائیں اسے جناب سکینہ کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کے دل کے سکون کو حسین کہتے ہیں، حسین کے دل کے سکون کو مصطفیٰ سکینہ کہتے ہیں، جو مصطفیٰ کے سینے پہ سوئے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کے سینے پہ سوئے اسے سکینہ کہتے ہیں۔ سکینہ ایک سکون کا نام ہے، اور یہ یاد رکھیے گا یہ سکینہ اسی باپ کی بیٹی ہے جو میں نے آیت پڑھی، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، دین کے بچانے والے کو حسین کہتے ہیں، دین کو بچانے والے کو حسین کہتے ہیں۔ اور ایسے عالم میں امام حسین نے تو دین بچایا ہے لیکن پیغام ایک بیٹی نے دیا، اور آج بھی اب جشن ہو رہا ہے، اس میں آپ غیروں کو چھوڑ دیجئے، اپنے ہی اس میں زبان بہت سارے کھولتے ہیں کہ صاحب اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ شامیانہ لگانے کی ضرورت کیا تھی، دور دور سے اتنے شورا بلانے کی ضرورت کیا تھی، اتنا سب کچھ خرچ کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ تو یہ یاد رکھیے گا جو بھکاری ہوتے ہیں وہ خرچ نہیں کرتے ہیں، بھکاریوں کو بھیک مانگتے تو دیکھا ہے، کبھی کسی پہ خرچ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ خرچ کون کرے گا؟ جسے مولا نے امیر بنایا ہوگا، خرچ وہی تو کرے گا نا جسے مولا نے امیر بنایا ہوگا، اور جسے مولا کی ذات پہ یقین ہے۔ اور جب اپنا کوئی بیمار پڑتا ہے تو اسپتال میں ڈاکٹر منع کر دیتا ہے، اب ان کی جان نہیں بچے گی، لے جائیے، کریں نہیں بچے، ہم کوشش کر رہے ہیں پیسہ کتنا ہی خرچ ہو جائے، لیکن بھلے ہی پیسہ کتنا ہی خرچ ہو جائے لیکن یہ بچ جائیں۔ اما اپنے کو بچانے کے لیے کتنا ہی پیسہ خرچ ہو جائے لیکن جس نے دین بچایا ہو، جس نے نمازیں بچائی ہو، جس نے روزہ بچایا ہو، جس نے حج بچایا ہو، جس نے زکوٰۃ بچایا ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پیسے کا محتاج ہے؟ یہ جشن کسی کے پیسے کا محتاج نہیں ہے، اس جشن سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا دل کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے، تمہارا حسب کیا ہے، تمہارا نسب کیا ہے، تمہارا شجرہ کیا ہے۔ دولتیں ہونے کے باوجود بھی حسین پہ شک تو کر سکتے ہو، جشن نہیں منا سکتے ہو، جشن نہیں منا سکتے ہو۔ اور ہر کسی کا ہاتھ بھی ہے، ابھی بہت سارے لوگ شاعر بھی پڑھیں گے، مولانا لوگ بھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ سبحان اللہ کہیے۔ ایک تو ہمارے یہاں زبردستی کہلوایا نہیں جاتا ہے، ہمارے یہاں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی زبردستی نہیں، جس کا دل چاہے۔ لیکن ہاں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ ہاتھوں کو نیچے کر کے بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، یہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے آپ داد دیتے ہیں، اور اس پہ بہت سارے لوگ دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں کہ نہیں صاحب شورائے کرام آتے ہیں اور وہ لوگوں کو اس طریقے سے بیدار کرتے کہ ہاتھ اٹھا کے لوگ داد دیتے۔ اب ان بے وقوفوں کو کیا بتایا جائے کہ ہاتھ کس کے اٹھتے ہیں کس کے نہیں اٹھتے ہیں؟ جو صحت مند آدمی ہوگا اس کے ہاتھ اٹھیں گے، بھئی جو صحت مند آدمی ہوگا، جو صحت مند آدمی ہوگا اس کے ہاتھ اٹھیں گے۔ آپ ایک پیرالائسس کے مریض کو لا کے بٹھال دیجئے، اس کے سامنے رات بھر تقریر کرتے رہیے، ایک پیرالائسس کے مریض کو لا کے بٹھائیے اور دن بھر رات بھر اچھے سے اچھے مولانا اچھے سے اچھے شاعر بلائیے اور اس سے کہتے رہیے ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے۔ وہ کہے گا بھائی میں کیسے اٹھاؤں، میں تو پیرالائسس کا مریض ہوں۔ اب تمہاری سمجھ میں آیا جو بغض علی کا مریض ہو وہ کوشش کتنا ہی کرے، وہ کوشش کتنا ہی کر لے لیکن اس کا ہاتھ تو اٹھ نہیں پائے گا۔ دوسری چیز یہ، یہاں کے لوگ گاؤں دیہات سے سب، اب تو انٹرنیشنل پوری دنیا جانتی ہے، سب جگہ نیٹ آپ کے موبائل جیب میں ہے۔ آپ نے کشتی دیکھی ہوگی، یہ بچوں کے لیے بزرگوں سے معذرت کہ ہاتھ کون اٹھاتا کون نہیں اٹھاتا۔ جب کشتی ہوتی ہے تو دو پہلوان لڑتے ہیں، ایک گرتا ہے اور ایک جیتتا ہے، تو تیسرا بیچ میں آتا ہے۔ دونوں میں جب مقابلہ فائنل ہو جاتا ہے تو تیسرا بیچ میں آتا ہے اور وہ بیچ میں کھڑے ہو کے دونوں کے ہاتھ پکڑتا ہے، ایک گرا ہوا ہوتا ہے اور ایک جیتا ہوا ہوتا ہے، ایک گرا ہوا ہوتا ہے ایک جیتا ہوا ہوتا ہے۔ ہارنے والے کا ہاتھ نیچے کر دیتا ہے، ہارنے والے کا ہاتھ نیچے کر دیتا ہے، جیتنے والے کا بار بار اٹھاتا ہے۔ یہ جیتے ہیں یہ جیتے ہیں یہ جیتے ہیں یہ جیتے ہیں یہ جیتے ہیں۔ اب آپ سمجھے کس کے ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں؟ جو خیبر میں ہار چکے ہو، خندق میں ہار چکے ہو، بدر میں ہار چکے ہو، احد میں ہار چکے ہو، وہ کیا خاک ہاتھ اٹھائیں گے؟ لیکن جن کا مولا بدر میں بھی جیتا ہو، احد میں بھی جیتا ہو، خیبر میں بھی جیتا ہو،
بتائیے علی کسی میدان سے نہ بھاگے نہ ہارے تو ہمارے ہاتھ نہیں اٹھیں گے، بس کس کے اٹھیں گے؟ ہم نے ہر جگہ پہ ہاتھ اٹھا کے ہی رکھے، چاہے وہ اللہ کا گھر ہو، چاہے فرش مسرت ہو، چاہے حسین کا غم ہو، چاہے حسین کا ماتم ہو۔ تو یہ جو لوگ فلسفہ لے کے آتے ہیں، اور بہت سے غیر تو غیر ہے، اپنے ہی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ آج اگر کوئی ذاکر اچھی تقریر کر کے جائے، فضائل سنا کے جائے، پھر ایک دبی زبان میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ صاحب اتنے اچھے اچھے شعر پڑھ کے شاعر جا رہے ہیں، اور مولانا لوگ اتنی اچھی اچھی تقریریں کر کے جا رہے ہیں، لیکن لوگ بدل نہیں رہے۔ یہ لوگ اکثر دبی زبان میں کہتے ہیں اتنی بڑے پروگرام ہو رہے ہیں محفلوں کے، اور اتنے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، اتنے اچھے شاعر بلائے، لیکن لوگ جہاں تھے وہ وہی ہیں، لوگ بدل نہیں رہے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مولانا کی تقریر میں کوئی کمی ہے؟ شاعر کے کلام میں کوئی کمی ہے؟ شاعر کے کوئی صلوات پڑھے پر محمد والے، شاعر کے کوئی کلام میں کوئی کمی ہے؟ آئیے میں آپ کو بڑا آسان فارمولہ دے دوں کہ کیوں نہیں بدل پا رہے۔ سب کے پاس موبائل ہے بھئی، یہ تقریر میسج، شاعر اشعار پیش کریں گے یہ بھی میسج، قصیدہ پیش کریں گے یہ بھی میسج ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی جیب میں موبائل رکھا ہوگا، تو موبائل میں سارے فنکشن ہیں، اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے میسج باکس۔ میسج باکس تو آپ کا میسج باکس ہے، مولانا کی تقریر سے لوگ نہیں بدل پا رہے ہیں۔ جب وہ میسج باکس آپ کا فل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کہیں بھی کوئی دنیا سے کتنا ہی اچھا میسج بھیجے، وہ ٹن ٹن کر کے چاروں طرف گھومے گا لیکن اندر نہیں آئے گا، ٹنگ ٹنگ کر کے گھومتا رہے گا، اندر نہیں آئے گا۔ اب آپ لوگوں کو جا رہے ہیں کہ صاحب وہ ہم سے شکایت کر رہے ہیں، ہم نے میسج بھیجا اور آپ تک نہیں پہنچا، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے میسج بھیجا آپ تک نہیں پہنچا۔ تو ایک سمجھدار آدمی تھا، بولا آئے گا ہی نہیں۔ بولے کیوں؟ کہ یہ جو اندر بیٹھے ہوئے پہلے انہیں تو باہر کرو۔ کہہ رہے ہیں پہلے یہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں تو باہر کرو۔ ان کا کیسے؟ کلا ہمیں لو۔ اس نے جو خراب تھے سب کو ڈیلیٹ مار کے سب کو نکال کے باہر کرا۔ جب اندر والوں کو باہر کر دیا تب باہر والا اندر آیا۔ جب اندر والوں کو باہر کر دیا تب باہر والا اندر آیا۔ تب انہوں نے پڑھا رہے اتنا اچھا میسج، اتنا اچھا میسج۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ نہ مولانا کی تقریر کی کوئی کمی ہے، نہ کسی شاعر کے کلام کی کوئی کمی ہے، بلکہ جو دماغوں میں شیطانوں کے پہلے سے میسج بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک انہیں دل سے باہر نہیں کرو گے نہ تقریر سمجھ میں آئے گی نہ اشعار سمجھ میں آئیں گے۔ اور آج دنیا کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، آج منہ بنائے ہوئے ایسے گھوم رہے ہیں جیسے اسپتالوں سے مریض گھوم رہے ہیں۔ کیا زمانہ ہو گیا، بتائیے کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں زیادہ الفاظ آپ کے سامنے کھول کے بیان کر سکتا ہوں، آپ سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ منہ بنائے ہوئے ایسے گھوم رہے ہیں، اور الزام ہمارے اوپر بھی، کیا صاحب سب بول رہے ہیں یہ نہیں بول رہے ہیں، صاحب یہ بول رہے ہیں سب بول رہے ہیں یہ لوگ نہیں بول رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے یہ حکومتوں کے ساتھ ہے، فلاں کے ساتھ ہے، فلاں کے ساتھ ہے۔ ارے نہ کل ہم کسی کے ساتھ تھے، نہ آج ہیں، نہ رہیں گے۔ ہم کل بھی علی کے ساتھ تھے، آج بھی علی کے ساتھ ہیں، ہمیشہ اپنے مولا کے ساتھ رہیں گے۔ وجہ یہ کمزوری تو تمہاری ہے۔ ارے آج کی تاریخ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کل کی تاریخ پڑھ لیتے۔ کیا کوئی مسجد نبی کے بیٹی کے روزے سے زیادہ بلند ہے؟ ارے جب اسے توڑا گیا تو احتجاج کہاں تھے؟ اللہ کے گھر سلامتی ان کی وجہ سے ہے۔ اللہ کا گھر کھلتا ہی نہیں جب تک یہ نہ جائیں۔ دیواریں ان کا انتظار کرتی ہیں۔ کیا نبی کے روزے، بیٹی کے روزے سے بڑی کوئی مسجد ہو سکتی ہے؟ کہاں گئے مسلمان؟ کہاں گیا احتجاج؟ کہ دنیا نے تمہاری رگوں کو پکڑ لیا کہ جب یہ نبی کی بیٹی کے معاملے میں نہ بولے، دنیا نے تمہاری رگوں کو پکڑ لیا جب یہ نبی کی بیٹی کے معاملے میں نہ بولے تو آپ کیا بولیں گے؟ اور ہم سے کہتے ہیں اما تم بڑے مطمئن ہو۔ کہ ہم اس لیے مطمئن ہیں، ہمارا امام پردے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ آج تو ایک کا قبضہ ہے، کعبے میں 365 کا قبضہ تھا، لاکھوں کی آبادی تھی، کوئی باہر نہ کر پایا، ایک ابو طالب کا بیٹا آیا۔ حیدری کعبے میں کتنے بیٹھے تھے؟ کتنوں کا قبضہ تھا؟ 365 کا قبضہ۔ تو کیا آبادیاں نہیں تھی؟ گھر نہیں تھے؟ لوگ نہیں تھے؟ طاقتیں نہیں تھی؟ تلوار نہیں تھے؟ کوئی قبضہ ان کا ہٹا نہیں پایا۔ ایک آیا نبی جس کا انتظار کر رہے تھے، اور دونوں نے مل کے باہر کیا۔
دونوں نے مل کے باہر کیا. وہ دوش پہ سوار ہوا, ان کو باہر کیا, بٹھایا نبی نے دوش پہ. کہتے ہم سے کہ آپ آگے بڑھا دیتے, کہ علی کو آگے بڑھاتے تھے. مصطفیٰ نے اپنے دوش پہ بٹھایا. وہ الگ بات تھی کہ بڑا میرا جملہ نہیں ہے, کسی خطیب کا جملہ ہے کہ علی نے بڑوں کو توڑا, نبی نے چھوٹوں کو توڑا. تو بڑوں کی اولاد ابو طالب کو کافر کہہ رہی ہیں اور چھوٹوں کی اولاد نبی کو اپنے جیسا کہہ رہی ہیں. بڑوں کی اولاد ابو طالب کو کافر کہہ رہی ہیں, چھوٹوں کی اولاد نبی کو اپنے جیسا کہہ رہی ہیں. اور کچھ اس زمانے میں بھی مذہب ڈھونڈ رہے ہیں, مسلک ڈھونڈ رہے ہیں. ابھی فلسطین کا مسئلہ چل رہا تھا, تو آپ خود سب جان رہے ہیں کون آگے آیا اور کون آگے نہیں آیا. یہ یاد رکھیے گا, جب جب مجلس اور محفل چھوڑ کے گھر میں بھاگو گے, نہ کسی یہودی کے مقابل پہ آ پاؤ گے, نہ کسی عیسائی کے مقابل پہ آ پاؤ گے, کسی ظالم کے مقابل پہ نہیں آ پاؤ گے. یہ محفلیں نہیں ہیں, یہ احتجاج کا جذبہ دیتی ہیں, یہ احتجاج کی طاقت دیتی ہیں. آج یہ جشن سکینہ ہو رہا ہے, یہ جناب سکینہ کی تاریخ بتا رہی ہے. گھر یزید کا ہوگا, محل یزید کا ہوگا, تخت اس کا ہوگا, حکومت اس کی ہوگی, لیکن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے یہ بتائیں گے ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا ہے. موت تو کل بھی میرے دادا کی ٹھوکر میں تھی, آج بھی ہے, رہے گی. یہ اسی بی بی کا جشن ہے جس نے ہر ظالم سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہمیں زندگی جینے کا ہنر دے دیا. آج تاریخ پڑھو. اب وہ بہت سارے لوگ تقریر میں صاحب اس لیے نہیں بول سکتے کہ وہ ایران سامنے آ رہا ہے اور لبنان سامنے آ رہا ہے. حزب اللہ کون ہے؟ پوری ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ حزب اللہ کون ہے, ایران کون ہے. پھر کہتے ہیں کہ صاحب یہ وہ لوگ ہیں, ان کا پرچار ہو جائے گا. اور کس کے مقابل میں نے جانا ہے؟ یہودیوں کے مقابل میں. تاریخ بھول گئے, تاریخ بھول گئے, تاریخ بھول گئے. یہ یاد رکھیے گا, اگر علی کو اور علی والوں کو چھوڑ کے جب بھی یہودیوں کے مقابل میں جاؤ گے, علی کو اور علی والوں کو چھوڑ کے جب بھی یہودیوں کے مقابل میں جاؤ گے, تو بھاگ دوڑ تو ہوتی رہے گی, آنا جانا تو ہوتا رہے گا. خیبر کی تاریخ کیا پتہ نہیں ہے, خالی وہ یہ پوچھتا تھا کہ آؤں, خالی یہ پوچھتا تھا کہ آؤں. آپ سب جانتے ہیں. لیکن جب علی گئے تو علی نے کیا کہا, تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود آ رہے ہیں, تیرے آنے. تو یہ تاریخ نے بتایا کہ جب تک علی کا کردار اور علی کی محبت دل میں نہیں ہوگی, کسی یہودی کے سامنے آپ فتح حاصل نہیں کر پائیں گے. آج ضروری یہ ہے کہ یہ مت دیکھو مسلک مذہب کہاں ہے, یہ دیکھو علی کی محبت کہاں ہے. اور جب علی کی محبت ہوگی تو کوئی ظالم بھی تم پہ ظلم نہیں کر پائے گا. یہ دین اسلام ہے اور یہ ہمارا مذہب ہے. آپ کیا ان سے اسلام لیں گے جو آج ٹی وی ڈیبیٹوں پہ جا کے سامنے والا کہہ رہا ہے تمہارا مذہب 1400 سال کا ہے, کہہ رہے ہیں ہاں ہاں ہمارا مذہب تو 1400 سال کا ہے, اور قربانی کا گوشت خوب کھا رہے ہیں. ٹی وی پہ بیٹھ بیٹھ ہاں ہمارا مذہب 1400 سال کا ہے, اور ٹی وی پہ گوشت بیٹھ کے خوب کھا رہے ہیں. اب ان سے پوچھو یہ 1400 سال کا ہے, یہ 1400 سال کا ہے. وجہ کیا ہے؟ دل میں بغض علی جب ہوتا ہے تو اللہ عقل و شعور چھین لیتا ہے. عقل وہی ہوتی ہے جہاں علی کی محبت ہوتی ہے, عقل وہی ہوتی ہے جہاں اولاد علی کی محبت ہوتی ہے, شعور وہی ہوتا ہے جہاں حسین کی محبت ہوتی ہے. اور جب ان کی محبت ہوگی تو تمہارے پاس شعور بھی ہوگا. آج آپ دیکھ رہے کوئی شکایت کرنے والا ہے یہاں پہ کہ صاحب یہاں زمین پہ کیوں بٹھا دیا, ہمیں کرسی پہ نہیں بٹھالا, ہمیں زمین پہ کیوں بٹھا دیا, ہمیں کرسی پہ نہیں بٹھالا. اور کوئی شکایت کرنے والا ہے کہ صاحب میرے دروازے پہ تو کوئی بلانے بھی نہیں آیا, میرے پاس تو کوئی کارڈ بھی نہیں آیا. آپ سمجھیے گھر کی شادیاں ہوتی ہیں, سگے بھائی کو بلاوا نہ جائے تو لوگوں سے یہی کہہ دیتا ہے صاحب ہمیں تو بلایا ہی نہیں ہے, ہم جا کے کیا کریں گے. واحد در اہل بیت ہے, چاہے بلاؤ یا نہ بلاؤ, دل میں اگر محبت ہوگی سب چلے آئیں گے. دل میں بس محبت ہونا چاہیے. اور یہ زمانہ ہے, اس زمانے میں ہم بجائے اس کے کہ اس ذکر کو بند کرنے کی کوشش کریں, یہ یاد رکھیے گا اس ذکر میں ہم ساتھ ساتھ رہیں گے, چاہے وہ مجلس ہو چاہے محفل ہو, آج چاہے وہ مسجد ہو چاہے محفل, جو بھی ہے ہم ساتھ رہیں. ہر شاعر مولا کا شاعر ہے, ہر ذاکر مولا کا ذاکر ہے, ہر ناظم مولا کا ناظم ہے, جس کے مقدر میں جہاں جو لکھا ہے. ہم اور آپ تو یہاں محفل کر کے اپنے اپنے گھر میں چلے جائیں گے. ان سے پوچھئے کتنے کتنے دور کے سفر کرنا ہے, کسی کو بامبے جانا ہے, کسی کو کہیں جانا ہے, کسی کو کہیں جانا ہے. یہ ایک مولا کی محبت ہے,
جو انہیں یہاں پہ کھینچ کے لے کے آئی. اب جیسے زہیر صاحب بیٹھے ہوئے، اللہ نے کہاں شرف دیا کربلا جا کے یہ آپ کے سامنے وہاں کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، نجف کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، لیکن مولا کے ذکر میں یہاں بھی چلے آئے. اور جب یہاں سے جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہاں گئے تھے، تو یہ بتائیں گے کبیر پور گئے تھے. آج بڑے بڑے زمیندار ڈاکٹر ہیں، کسی کی وجہ سے کوئی گاؤں دیہات نہیں پہچانا گیا، صرف ذکر حسین سے پہچانا گیا. اور خالی آپ ہی تھوڑی جانتے کہاں کہاں پوسٹر گیا. لوگ کہہ رہے یہ کبیر پور کہاں ہے، جو نہیں جانتے تھے وہ بھی جانتے گئے. تو کسی ایک کا نام تو آ نہیں رہا کہ صاحب سونو صاحب نے کرایا ہے کبیر پور، وہی کبیر پور ہے. کہ نہیں، کبیر پور چاہے ہندو رہے، چاہے مسلمان رہے، چاہے سنی رہے، چاہے شیعہ رہے. یہی تو وجہ ہے کہ ذکر اہل بیت اگر کر نہیں سکتے تو جو کر رہے ہیں ان کو ساتھ تو دے دو، تاکہ تمہارے گھر بھی پہچانے جائیں، تمہارے محلے بھی، تمہارے گاؤں بھی، تمہارا دیہات بھی، تمہارا شہر بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علی جناب مولانا صداقت حسین صاحب کی صداقت سے بھرپور اور روح افزا اور انقلابی تقریر، اور کیا عمدہ ہر زاویے سے گفتگو فرمائی ہے مولانا نے. اور نصیحت ہے، وعظ جسے کہا جائے، تبلیغ یعنی تبلیغ ولایت، اور اس کے بعد الحمدللہ جو ایک تہذیب کے ساتھ اغیار تک پیغام پہنچانے کا جو سلیقہ ہے وہ بھی کم سے کم بچوں کو دیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم صرف اپنے بزرگوں کو نہیں یاد کرتے ہیں، اور جشن جناب سکینہ سلام اللہ علیہا ہے تو کم سے کم دنیا پہچانے کہ ہمیں بچوں کے بھی نام یاد ہیں. تو جناب علی اصغر ہیں اور جناب والی سکینہ. اب یہاں پہ سرور بھائی ہیں، اقلال بھائی ہیں. تو زبان اور زبان یہ دو چیزیں ہیں. یہ الحمدللہ اہلیان زبان میں فصیح اللسان، بلغ الکلام سب تشریف فرما ہیں. تو میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دو شخصیتیں ہیں، ایک باب الحوائج جناب علی اصغر اور ایک جناب سکینہ سلام اللہ علیہا. اور یہ جشن ہے جشن سکینہ. ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر ہی کیا تھی جو ہم فضائل پڑھیں. بھئی جناب سکینہ کی عمر 4 سال 3.5 برس جو تاریخ میں ہے، یا جناب علی اصغر علیہ السلام کی جو عمر 6 مہینے. تو اب آپ بتائیے، جب زبان کے جاننے والے بیٹھے ہوں اور جملہ زائل سماعت ہو جائے تو پھر کندہ ناتراش قرطاس کربلائی کیا کریں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی عمر ہی کیا تھی جو فضائل پڑھیں. لیکن آپ سرور بھائی سے پوچھئے کہ فضائل کا عمر سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ ارے صاحب دیکھ رہے ہیں، میں ادھر دیکھ رہا تھا. الحمدللہ صاحب کوئی تعلق نہیں ہے. اور صداقت بھائی نے الحمدللہ زبان کا ہی جو معاملہ ہے وہ طے کیا کہ ہمارے علماء کرام تشریف فرمائے. کوئی تعلق نہیں ہے. مولانا کہہ رہے ہیں محفل ہو گئی. صلوات پر محمد وہاں. تو تھوڑا سا آپ بیدار رہیے اور زبان کی جو چاشنی اور مٹھاس ہے اس کو محسوس کرتے رہیے. آئیے میں وہ تقریر تو نہیں لیکن اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک بیت مجھے یاد آ رہی ہے اور میں انٹرنیشنل بیت پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، اور ہندوستان میں اس وقت ہوں. انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تو میں ایک بیت سناتا ہوں آپ کو کہ صنم توڑے تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ بتوں کو توڑا تھا. تو علی نے اگر بڑوں کو توڑا گئے تو بڑے علی سے ناراض ہیں، اور محمد نے چھوٹوں کو توڑا گئے تو چھوٹے والوں کی اولادیں محمد سے ناراض ہے. وہ ساری اپنی جگہ پہ باتیں ہیں، لیکن ایک بیت میں پڑھنے کا جی چاہ رہا ہے کہ میں پڑھ دوں وہ بیت کہ کب بھلا اپنے بزرگوں سے یہ کم لاتے ہیں. دیکھیں کہاں کی بات ہے اور کہاں میں 2024 تک لے آیا. اب یہاں سے دیکھیے کہ آپ دوسرا مصرع اٹھایا جاتا ہے. سلیقہ یہ ہے اٹھانے کا کہ جب پہلا مصرع پڑھا جائے تو دوہرا دیا جائے کہ کب بھلا اپنے بزرگوں سے یہ کم لاتے ہیں. میں پھر مصرع پڑھتا ہوں، کم بھلا اپنے بزرگوں سے یہ کم لاتے ہیں. وہ صنم لاتے تھے مسجد میں یا بم لاتے ہیں؟ اب میں نے بیت پڑھی ہے آپ الحمدللہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں. میں چاہیے رہا ہوں کہ میں نے رباعیات سے اپنی نظامت کا آغاز کیا ہے تو اب میں نے بیت پڑھ دی ہے. تو اب آئیے پھر مطلع سے میں بہت قریب ہو جاتا ہوں اور کچھ مطلع آپ کو سنا دیتا ہوں، اس لیے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا جشن ہے تو میں بارگاہ باب الحوائج یعنی بہن کا جشن ہے تو میں بھائی کی بارگاہ میں خراج پیش کر رہا ہوں. ایک بات یاد رکھیے گا، جناب علی اکبر نے جنگ کی ہے، جناب اون محمد نے جنگ کی ہے، حبیب
حبیب ابن مظاہر نے جنگ کی ہے، امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی ہے، جناب حر جری نے جنگ کی ہے، جناب قاسم نے کربلا میں جنگ کی ہے، علی اصغر نے جنگ کی نہیں ہے، مسکرا کر جیتی ہے۔ یہ کمال ہے جناب علی اصغر کا کہ فتح حسینی کا جو پرچم لہرایا ہے وہ جناب علی اصغر علیہ السلام نے۔ اور ایک جملہ اور کہتا ہوں کہ علی اصغر وہ ہیں کہ جو یزیدیت کو دفنا دیں، اور سکینہ وہ ہیں کہ جو یزید کو اس کے گھر میں دفن کر کے آ جائیں۔ جناب سکینہ نے یزید کو مارا ہے اور جناب علی اصغر نے یزیدیت کو ختم کر دیا ہے۔ آئیے میں مطلب پڑھ دیتا ہوں اور میں خراج پیش کروں۔ سب سے پہلے بارگاہ میں حاضری درج کرا لوں شہزادی کی بارگاہ میں۔ میں نے ایک بیت پڑھی آپ کی خدمت میں، کب بھلا اپنے بزرگوں سے یہ کم لاتے ہیں، وہ صنم لاتے تھے مسجد میں، یہ بم لاتے ہیں۔ آئیے ابھی تک جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے لیے ایک مصرع نہیں پڑھا گیا، میں مطلب پڑھ کے حاضری درج کراتا ہوں، اس لیے کہ میری ذمہ داری پہلی ہے کہ میں حاضری درج کراؤں کہ کرم خدا کا ہے مجھ پر عطا سکینہ کی۔ اب یہاں سے ایک مطلب ایک شعر سنیے کہ کرم خدا کا ہے مجھ پر عطا سکینہ کی، کرم خدا کا ہے مجھ پر عطا سکینہ کی، بڑے سکون سے ہوگی ثنا سکینہ کی۔ الحمدللہ رعایت لفظی پہ آپ داد دے رہے ہیں علماء تشریف فرما ہمارے شورائے کرام۔ ایک شعر سنیے گا کہ کرم خدا کا ہے مجھ پر عطا سکینہ کی، کرم خدا کا ہے مجھ پر عطا سکینہ کی، بڑے سکون سے ہوگی ثنا سکینہ کی۔ ارے چچا فرات کا بھائی زمین کا مالک، ہر ایک رخ سے ہے کرب و بلا سکینہ کی۔ چچا فرات کا بھائی زمین کا مالک، اب یہاں ہر ایک رخ سے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ چچا فرات کا بھائی زمین کا مالک، ہر ایک رخ سے ہے کرب و بلا سکینہ کی۔ اس وقت آئیے ہم ایسی سرزمین کی طرف سفر طے کریں اور ایسی سرزمین کی طرف حرف التماس لے کے بڑھیں کہ یقین مانیے میں چاہ یہ رہا ہوں کہ آپ کے اس کبیر پور سے میں آپ کو یعنی کم دوری پہ نہیں لے جانا چاہتا ہوں کہ آپ ماضی قریب میں نہیں بلکہ میں ماضی بعید میں آپ کو لے جا رہا ہوں، یعنی بہت دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہاں سے کافی لمبا سفر طے کر کے ہمارے محترم ساغر بنارسی صاحب آپ کے دیار محبت میں تشریف لائے ہیں، تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ ان کے لیے تھوڑی سی آپ، حالانکہ یہ خود ماحول بنانے کا ہنر جانتے ہیں، سارے ہنر ہیں ان کے پاس کہ یہ ماحول بنانے کا ہنر جانتے ہیں، ایک مطلع سے ہی ماحول بن جائے گا، لیکن اب میری ذمہ داری ہے کہ میں یہاں سے ایک ساقی نامہ آپ کو سنا دوں اور اس کے بعد حرف التماس لے کے بڑھ جاؤں۔ بھئی کچھ لوگ تو ایسے مجھے گھور رہے ہیں جیسے جانے ہی نہیں دیں گے کبیر پور سے۔ صاحب مجھے صبح صبح نکلنا ہے، مجھے ڈرایا نہ کیجئے، ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، مسکراتے رہیے، اگر آپ نہیں مسکرائیں گے تو کون مسکرائیں گے، کون مسکرائے گا۔ میں مصرع پڑھتا ہوں ساقی نامے کا کہ شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو۔ اب تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیجئے، میں اپنے اندر کے سوئے ہوئے ناظم کو نہیں جگانا چاہتا، بس جیسے قرطاس پڑھ رہے ہیں ویسے ہی پڑھ لینے دیجئے۔ اگر آپ نے جگانے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے کہ کبھی جاگ جائے، لیکن ابھی ناظم سو رہا ہے۔ ابھی صرف مصرع سنیے کہ شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو، شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو، منافقین کی نظروں سے بچ بچا کے پیو۔ شراب حب علی ہے یہ دل لگا، اب یہاں سے تھوڑا سا اور ذرا معراج پہ چلیے کہ شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو، منافقین کی نظروں سے۔ تیسرا مصرع آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں کہ شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو، منافقین کی نظروں سے بچ بچا کے پیو، نہیں نہیں یہ غلط ہے جلا جلا کے پیو۔ اب بیت ملاحظہ فرمائیے چوتھے مصرعے کے بعد کہ شراب حب علی ہے یہ دل لگا کے پیو، منافقین کی نظروں سے بچ بچا کے پیو، نہیں نہیں یہ غلط ہے جلا جلا کے پیو، لبوں پر سورہ کوثر ذرا سجا کے پیو، ارے سرور اور بھی بڑھ جائے گا یہ وعدہ ہے، تبرہ کر کے پیو تو نشہ زیادہ۔ سلامت رہیے۔ اچھا ابو ذر بھائی اسے ذرا کیچ کیجئے گا، راہل اسے ضرور اس امتیاز کو بھی پیش کرنا
کہ آج کی محفل میں یہ بھی ایک امتیاز ہے کہ ہمارے جتنے نوجوان ہیں سب ایک طرف ہیں اور جتنے بزرگ ہیں سب ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ ہماری نظر, ہاں اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کی طرف ہماری نظر گئی, تمام بزرگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور الحمدللہ یہاں سارے نوجوان ہیں. لیکن صاحب یہ کربلا ہے یہاں, اور کربلا کا نشہ ہے, کربلا کا سرور ہے, اور کربلا کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا, بزرگ تو ملیں گے لیکن ہمارے یہاں بوڑھا کوئی نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اکثر میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ منبر کے پاس بچے شرارت کرتے ہیں تو ڈر نہیں لگتا, اگر کوئی بوڑھا شرارت کرے تو غدیر کی یاد آ جاتی ہے. تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں بوڑھے نہیں ہوتے ہیں, ہمارے یہاں بزرگی ہوتی ہے, اور بزرگی اخلاق سے آتی ہے, علم سے آتی ہے, حلم سے آتی ہے. آئیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنی فہرست کا ایک در نایاب آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں پیش کروں. ایک مستند لہجہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, وہ نام کے جو محتاج تعارف نہیں ہے اور نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے. میں بڑے ہی ادب و احترام سے ہر پہ التماس لے کے بڑھ رہا ہوں, میری مرتب تسبیح کا وہ پہلا دانہ میں آپ پورے اعتقاد کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میری مراد ہیں محترم ساغر بنارسی صاحب. میں گزارش کر رہا ہوں, ہر پہ التماس لے کے بڑھ رہا ہوں کہ وہ آئیں اور مدھگستری کے فرائض کو انجام دیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا خیر مقدم فرمائیں. مؤذن سامعین اکرام السلام علیکم. سب سے پہلے آپ حضرات کو اس جشن بابرکت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ ایک منقبت کے چند اشعار جشن کی مناسبت سے پیش کرتا ہوں. اگر ممدوح میں بات ہو بولنا ضروری ہے, مگر اگر ممدوح میں بات ہو تو واجب ہے کہ آپ ساتھ دیجئے. دیکھیے عرض کرتا ہوں, ایک جیتی جاگتی صلوات پڑھیے حضرات. صاف پوری دنیا پر کر دیا سکینہ نے. دیکھیے میں ممدوح میں صاف پوری دنیا کہ صاف پوری دنیا پر کر دیا سکینہ نے فاطمہ سے پایا ہے حوصلہ سکینہ نے. پایا سبحان اللہ. حوصلہ سکینہ نے فاطمہ سے پایا ہے. شعر حاضر کرتا ہوں, شرکت چاہتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں کہ ایک محاذ بھائی نے ایک بہن نے جیتا ہے کہ ایک محاذ بھائی نے ارے ایک بہن نے جیتا ہے. پھر مصرع سنیے, پیش کرتا ہوں کہ ایک محاذ بھائی نے ایک بہن نے جیتا
ہے کربلا کا اصغر نے، شام کا سکینہ نے، کربلا کا اصغر نے، شام کا سکینہ نے، کربلا کا اصغر نے۔ اور یہ بھی شعر فرتاس بھائی دیکھیے گا کہ مجھ کو مدح کرنی تھی پیاس کے سمندر کی، کہ مجھ کو مدح کرنی تھی پیاس کے سمندر کی، ارے ردیف غازی نے، قافیہ سکینہ نے، غازی نے، قافیہ سکینہ نے، اور فکر صبر ایوبی، فکر صبر ایوبی کی پہنچ نہیں پائی، فکر صبر ایوبی کی پہنچ نہیں پائی، صبر کی جہاں سے کی ابتدا سکینہ نے، کہ صبر کی جہاں سے کی، بہت شکریہ، ابتدا سکینہ نے۔ دیکھیے حضرات، ہم لوگوں کے ساتھ اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مصرے پر اور مندو میں کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا، اور بعد میں یہ ہوتا ہے کہ ارے جس کی شان میں محفل تھی اس کے لیے تو شاعروں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، اور جب پڑھیے تو حال آپ کے سامنے ہے۔ پیش کرتا ہوں مولانا ظفر فرمائے کہ صبر کی جہاں سے ابتدا سکینہ نے، آخری شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ اب کسی بھی بچی کا امتحان نہیں ہوگا، کہ اب کسی بھی بچی کا امتحان نہیں ہوگا، ظلم کو سنایا یہ فیصلہ سکینہ نے، ظلم کو سنایا کہ ظلم کو سنایا یہ۔ اب یہ ایک شعر آپ کی مرضی ہے، چاہے جیسے سنیں، ملاحظہ فرمائیں کہ جس جگہ رسولوں کے پاؤں ڈگمگا جاتے، سنیں شعر، کہ جس جگہ رسولوں کے پاؤں ڈگمگا جاتے، ارے دین کو سنبھالا ہے اس جگہ سکینہ نے، دین کو سنبھالا
شعر اور سن لیں حضرات، دیکھیے شاید کسی لائق ہو. ارے مثل فاطمہ زہرا آج پھر سرے دربار، مثل فاطمہ زہرا آج پھر سرے دربار، ظلم کو کیا رسوا سیدہ سکینہ نے، ظلم کو کیا رسوا سیدہ سکینہ نے، ظلم کو کیا رسوا سیدہ سکینہ نے. دیکھیے حضرات، یہ میں اپنے لیے یہ بات واجب سمجھتا تھا کہ ممدوح میں پہلے کچھ شعر پڑھ دیے جائیں، اس کے بعد اسی گھرانے کا ذکر ہوگا. ہم لوگوں سے اوروں کا تو ذکر ہو نہیں پائے گا. پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ہمارے بنارس میں ایک مصرع ہوا تھا، تھوڑا سا اپنے نوجوان بھائیوں سے توجہ کی گزارش ہے کہ شام کی ظلمت میں ہے روشن آج بھی روضہ زینب کا. تھوڑا سا جاگ کے سنیے گا، جتنا اچھا آپ سن لیں گے میں اتنی جلدی اپنی جگہ لے لوں گا. پیش کرتا ہوں. شاہ خدا کے ساتھ میں اب تک نام ہے زندہ زینب کا، نام ہے زندہ زینب کا، نام ہے زندہ زینب کا. شاہ خدا کے ساتھ میں اب تک نام ہے زندہ زینب کا، نام ہے زندہ زینب کا. کرب و بلا میں کرب و بلا میں بھائی کا قبضہ، شام میں قبضہ زینب کا. زندہ زینب کا. یاد کرب و بلا میں بھائی کا قبضہ، شام میں قبضہ زینب کا. بہت شکریہ. کرب و بلا میں بھائی کا قبضہ، شام میں قبضہ محنت زینب. 7-8 شعر ملاحظہ فرمائیں. عنوان ہے محنت زینب. پیش کرتا ہوں. کر فرش ازا زندہ میں بچھایا، ماتم بھی بھائی کا کیا. فرش ازا زندہ میں بچھایا، ماتم بھی بھائی کا کیا. قاتل کے رخ پر ہے یہ بھرپور تماچا زینب کا. شاہ خدا کے ساتھ میں اب زندہ زینب کا. بہت شکریہ. ارے فرش ازا زندہ میں بچھایا، ماتم بھی بھائی کا کیا. قاتل کے رخ پر ہے یہ بھرپور تماچا زینب کا. ہوتا رہے گا باطل پر اب کرب و بلا سے شام تلک. تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیجئے، میں ایک منزل تک لے کے آنا چاہتا ہوں، اس لیے تھوڑی سی محنت کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ ہوتا رہے گا باطل پر اب کرب و بلا سے شام تلک. پہلا حملہ عابد کا اور دوسرا حملہ زینب کا. پہلا حملہ عابد کا اور دوسرا حملہ زینب کا. پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ارے ایک بھتیجے نے برچھی کو توڑ دیا ہے سینے سے. مجھے ادھر سے بھی دعائیں چاہیے. ایک بھتیجے نے برچھی کو توڑ دیا ہے سینے سے. تیر کی زد پر تیر کی زد پر آ کے ہنسا ہے ایک بھتیجے
का के साथ में अब तक जिंदा ज़ैनब का। मिल के बोलिए भाई, मिल के बोलिए। अरे एक भतीजे ने बरछी को तोड़ दिया है सीने से, तीर की जद पर आके हंसा है एक भतीजा ज़ैनब का। बहुत कीमती शेर, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत कीमती शेर पेश करता हूं, मुलाज़म फरमाएं, पेश करता हूं, शिरकत चाहता हूं। अरे आग कोई पहुंचेगी क्या सजा तेरे दामन के करीब, आग कोई पहुंचेगी क्या सजा तेरे दामन के करीब, मौत को भी रुकना ही पड़ेगा, देख के पहरा ज़ैनब का। खुदा के साथ में अब तक नाम है जिंदा ज़ैनब का। आग कोई पहुंचेगी क्या सजा तेरे दामन के करीब, मौत को भी रुकना ही पड़ेगा, देख के पहरा ज़ैनब का। आबिद को इस वास्ते जकड़ा, आबिद को इस वास्ते जकड़ा जंजीरों में जालिम ने, आबिद को इस वास्ते जकड़ा जंजीरों में जालिम ने। पोता है ये शेर खुदा का और भतीजा ज़ैनब का, पोता है ये शेर खुदा का और भतीजा ज़ैनब का। एक मतला एक शेर, और वो शेर अगर आपको अपनी जगह पर बैठ को सुनने दे तो आप बैठे रहिएगा, वरना मिसरों का खड़े होकर इस्तकबाल चाहता हूं। अरे देखने वालों की नजरों ने देखा रुतबा ज़ैनब का, देखने वालों की नजरों ने देखा रुतबा ज़ैनब का। करबला की ख्वाब भी उठ के करती है पर्दा ज़ैनब का, शाहे हुदा के साथ में ज़ैनब का। करबला देखने वालों की, इसी शेर को सुनाने के लिए मैंने पूरी मनकबत पढ़ा, पेश करता हूं। मुलाज़म फरमाए, शायद कोई बात हो आप इंशाअल्लाह याद रखेंगे शेर को। मुलाज़म फरमाए, पूरे मजमे की एक साथ आवाज आनी चाहिए। देखने वालों की नजरों ने देखा रुतबा ज़ैनब का, करबला की खाक भी उठ के करती है पर्दा ज़ैनब का। अरे अहले हरम की चादर का अब्बास मुहाफिज है जब तक। मिसरा फिर सुनिए, मुझे इस मिसरे की दाद चाहिए। अहले हरम की चादर का हाफिज है जब तक, अहले हरम की चादर का अब्बास मुहाफिज है जब तक। सूरज की औकात कहाँ है, सूरज की औकात कहाँ है, देख ले चेहरा ज़ैनब का के साथ में अब तक। नारा अहले हरम की चादर का अब्बास मुहाफिज है जब तक। सूरज की औकात कहाँ है, देख ले
چہرہ زینب کا، سورج کی اوقات کہاں ہے، دیکھ لے چہرہ زینب کا. ایک مطلب اور 3 شعر میں حاضر کر دیتا ہوں. دیکھیے گا شاید کسی لائق ہو. ہنسی ہو چاند بھی شب بھر مگر اچھا نہیں لگتا، کوئی چہرہ کسی کو عمر بھر اچھا نہیں لگتا. شب بھر مگر اچھا نہیں لگتا، کوئی چہرہ کسی کو عمر بھر اچھا نہیں لگتا. اگر مطلب سچا ہو تو میرے ساتھ جڑیے گا. میں نے ایک مطلب 3 شعر کہا ہے تو ایک مطلب 3 ہی شعر پڑھوں گا. پیش کرتا ہوں ملازم فرمائے. سجا دو، سنیے گا حیدر بھائی، سجا دو چاہے جتنا بھی مگر اچھا نہیں لگتا. سجا دو چاہے جتنا بھی مگر اچھا نہیں لگتا. نہ ہو شبیر کی مجلس تو گھر اچھا نہیں لگتا. نہ ہو شبیر کی مجلس تو گھر اچھا نہیں لگتا. نہ ہو شبیر کی مجلس تو گھر اچھا نہیں لگتا. ارے جناب شیخ جب کرب و بلا ہو کر نہیں آتے، جناب شیخ جب کرب و بلا ہو کر نہیں آتے. سنیں، جناب شیخ جب کرب و بلا ہو کر نہیں آتے، نبی کو بھی مدینے کا سفر اچھا نہیں لگتا. علی علی مل کے علی 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 جناب شیخ جب کرب و بلا ہو کر نہیں آتے، نبی کو بھی مدینے کا سفر اچھا نہیں لگتا. سجا دو چاہے جتنا بھی مگر اچھا نہیں لگتا. نہ ہو شبیر کی مجلس تو گھر اچھا نہیں لگتا. پیش کرتا ہوں ملازم فرمائے. فراز دار سے میسم یہی پیغام دیتے ہیں، فراز دار سے میسم یہی پیغام دیتے ہیں. علی کے چاہنے والوں میں ڈر اچھا نہیں لگتا. علی کے چاہنے والوں میں ڈر فراز دار سے میسم یہی پیغام دیتے ہیں. علی کے چاہنے والوں میں ڈر اچھا نہیں لگتا. صدا، اچھا ایک شعر میں آہستہ سے پڑھتا ہوں. صدا دیتی ہے یہ مسجد مصلی بھی یہ کہتا ہے، ارے بنا بے
सजदे में सर अच्छा नहीं लगता, सदा देती है ये मस्जिद मुसल्ला भी ये कहता है, बिना हुबेली सजदे में सर, फकत ये पंजतन के जिक्र ने मेराज पाई है, किसी का जिक्र यूं भी उम्र भर अच्छा नहीं लगता। आखिरी शेर मैं पूरी मेहनत के साथ पढ़ूंगा, आप अपना जाने। पेश करता हूं, मुलाज़ा फरमाए। कहा सज्जाद ने दरबार में आए शाम के हाकिम मेरे दादा का मिंबर है, उतर अच्छा नहीं लगता, मेरे दादा का मिंबर है, उतर। नारे सागर बनारसी साहब बहुत उम्दा कलाम पेश कर रहे थे। हजरात, जैसे उन्होंने कलाम पेश किया है, मैं निजामत के हाथों से आपके जज्बात को सलाम करता हूं और आपके जज्बे विला को सलाम करता हूं कि जिस तरीके से आप सुन रहे थे। हजरात, आप देखिए कि ये वलवला सिर्फ और सिर्फ थाने तक नहीं रहता है, बल्कि हाँ, दुश्मनाने आले बैत को भी थाने में कैसे डाला जाए, ये हमारे बिरादर जलील बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। आइए मैं अब शायरी की तरफ, अब आप माइल है आपकी फिक्र, और हमारे मोहतरम सागर बनारसी साहब जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे थे। सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया, खालिक ने उसको सैयद सज्जाद कर दिया। एक बेकसो गरीब का एजाज देखिए, बेड़ी पहन के दीन को आजाद कर दिया। मोहतरम कलीम इलाहाबादी साहब यानी मौलाना ज़ीशान हैदर जवादी साहब के मिसरे मुझे याद आ गए, अल्लाह दरजात बुलंद फरमाए। आइए हजरात, मैं अब एक अजीम शख्सियत जिसने एक अहद अपने नाम कर लिया है, मैं उसकी तरफ अर्फ इल्तिमास लेके बढ़ूंगा, लेकिन इस्तकबाल में कम से कम किसी उस्ताद का कोई एक मिसरा तो होना चाहिए ताकि सूए अदब ना हो। मैं हर्फ इल्तिमास लेके बढ़ूं। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि मैं किसकी खिदमत में हर्फ इल्तिमास लेके जा रहा हूं, लेकिन इस वक्त मुझे उस्ताद कमर जलालवी मरहूम अल्लाह दरजात बुलंद फरमाए, उस्ताद कमर जलालवी की एक बैत याद आ रही है। सुरूर भाई पता नहीं दोबारा कौन सी महफिल में मुलाकात हो, अब मौका गनीमत जान के मैं इनसे दुआएं ले लूं। और हिलाल भाई तशरीफ फरमाए, अभी हालांकि परसों हमारे साथ रहेंगे। रजी भाई तशरीफ फरमाए, कई महफिलों के बाद इस वक्त मुलाकात हुई है। उस्ताद कमर जलालवी की एक बैत सुनाने जा रहा हूं जो आज की महफिल का तोहफा है, तोहफा समझ के रख लीजिएगा। जुल्फ़िकार की तारीफ करते हुए उस्ताद कमर जलालवी ने क्या बैत कह दी, कहते हैं करता था सरकशी जो कोई खानमा खराब। नहीं, मैं तो इसी अंदाज में पढ़ूंगा, मैं उस्ताद को पढ़ रहा हूं। फरमाते हैं करता था सरकशी जो कोई खानमा खराब, होती थी जाके तेग उसी सर पर कामयाब। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी लाज रखी आपने। मैं उस्ताद कमर जलालवी को जो वाकिफ हैं वो वाकिफ हैं, जो नहीं जानते वो आप पहचान जाएंगे। फरमाते हैं क्या बैत कह दी है, फरमाते हैं कि करता था सरकशी जो कोई खानमा खराब, होती थी जाके तेग उसी सर पर कामयाब, आती थी ताजमी वो इसी वास्ते शिताब, आती थी ताजमी वो इसी वास्ते शिताब, पाबंदे शरा थी न मिला बहरे गुस्ल आप। मिसरा है साहब, मैं डाइस से दुआएं चाहता था। अब यहां से बैत हर बच्चे के लिए है, हर नौजवान के लिए। अब ऐसी बैत कह दी है कि जो ऐसा है ही नहीं कि जो शेर सुखन हो और शेर फहम और ये बैत न समझ पाए। क्या बैत कह के चले गए। फरमाते करता था सरकशी जो कोई खानुमा खराब, होती थी जाके तेग उसी सर पर कामयाब, आती थी ताजमी वो इसी वास्ते शिताब, पाबंदे शरअ थी। मैं बैत पढ़ने जा रहा हूं। पाबंदे शरअ थी न मिला बहरे गुस्ल आप, खूने नजिस जो पड़ता था पैहम जबीन पर, खूने नजिस जो पड़ता था पैहम जबीन पर, और करती थी बार बार तयम्मुम जमीन पर।
سلامت رہیے کہ کرتا تھا سرکشی جو کوئی خانما خراب، ہوتی تھی جا کے تیغ اسی سر پہ کامیاب، آتی تھی تازمی وہ اسی واسطے شتاب، پابند شرع تھی نہ ملا بحر غسل آب، خون نجس جو پڑتا تھا پیہم جبین پر، کرتی تھی بار بار تیمم زمین پر۔ آئیے حضرات، کرتی تھی بار بار تیمم زمین پر۔ آئیے حضرات، ایسے ایسے شعراء ہمارے اس وطن میں الحمدللہ ہندوستان میں گزرے ہیں کہ جن کو پڑھا جائے تو ادب کی زلفیں سواری جا سکتی ہیں۔ 2024 میں گھبرائیے نہیں۔ آئیے میں پھر ایک عظیم شخصیت کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میری مراد ہیں شاعر ناد علی محترم ہلال لکھنوی صاحب، ہلال نقوی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ حضرات، اولاً جو موضوع ہے آج، اس سلسلے سے ایک مطلع اور 3 شعر پیش کر رہا ہوں اور بعد ہوں کم سے کم مدت میں اپنی حاضری درج کراؤں گا۔ سماعت فرمائیں کہ اے خدا مدح سکینہ میں قصیدہ دے دے، کہ اے خدا مدح سکینہ میں قصیدہ دے دے، میری بخشش کے لیے مجھ کو سہارا دے دے، کہ میری بخشش کے لیے مجھ کو سہارا دے دے۔ حضرات کب یہاں یہ شعر سماعت فرمائیں کہ ہم تیری مدح کے قابل تو نہیں ہیں لیکن، کہ ہم تیری مدح کے قابل تو نہیں ہیں لیکن، کہ ہم تیری مدح کے قابل تو نہیں ہیں لیکن، مدح خانوں میں کوئی نام ہمارا دے دے۔ ہم تیری مدح کے قابل تو نہیں ہیں لیکن، مدح خانوں میں کوئی نام ہمارا دے دے۔ شعر سماعت فرمائیں کہ رب کعبہ کی اجازت ہے سکینہ تجھ کو۔ سماعت فرمائیں، مومنین کا مجمع ہے، سماعت فرمائیں تمامی حضرات، کہ رب کعبہ کی اجازت ہے سکینہ تجھ کو، تیری مرضی ہے جسے چاہے یہ دنیا دے دے۔ کہ رب کعبہ کی اجازت ہے سکینہ تجھ کو، تیری مرضی ہے جسے چاہے یہ دنیا دے دے۔ اور اس سلسلے کا یہ آخری شعر کہ بنت سرور کی ثنا کرنا ہے اے عمر ٹھہر، کہ بنت سرور کی ثنا کرنا ہے اے عمر ٹھہر، ایک لمحہ ہی بہت ہے مجھے لمحہ دے دے۔ کہ ایک لمحہ ہی بہت ہے مجھے لمحہ دے دے۔ اور حضرات اب یہاں سے میں اور کلام پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں، ایک صلوات اور پڑھیں آپ صلی اللہ محمد۔ اولاً 4 مصرے سماعت فرمائیں۔ دیکھیے حضرات، یہ حقیقت ہے، یہ محفلیں ہماری زندگی ہیں۔ سماعت فرمائیں کیوں؟ سماعت فرمائیں کہ آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے آقا، کہ آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے آقا، زندگی کون سے لمحے میں بکھر جائے گی۔ کہ آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے آقا، زندگی کون سے لمحے میں بکھر جائے گی، اور تیری محفل میں یہی سوچ کے ہوتا ہوں شریک، ایک رات اور حفاظت سے گزر جائے گی۔ کہ تیری محفل میں یہی سوچ کے ہوتا ہوں شریک، ایک رات اور حفاظت سے گزر جائے گی۔ حضرات دیکھیں یہاں باب الحوائج کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، 4 مصرے سماعت فرمائیں۔ اور اس سے قبل آقا امام حسین علیہ السلام کے ناصروں کی شان خیال پیش کرتا ہوں کہ جو کربلا میں ملا ہے ہمیں سرے عاشور،
کہ جو کربلا میں ملا ہے ہمیں سرے عاشور، وفا کا ایسا کہیں اور سلسلہ نہ ملا، کہ جو کربلا میں ملا ہے ہمیں سرے عاشور، وفا کا ایسا کہیں اور سلسلہ نہ ملا۔ اور کھڑے تھے شانہ بشانہ حسین کے ساتھی، کہ کھڑے تھے شانہ بشانہ حسین کے ساتھی، ہوا کو بیچ سے جانے کا راستہ نہ ملا، کہ ہوا کو بیچ سے جانے کا راستہ نہ ملا، ہوا کو بیچ سے جانے کا راستہ نہ ملا، کہ ہوا کو بیچ سے جانے کا راستہ نہ ملا۔ دیکھیں حضرات، اب باب الحوائج کی شان میں 4 مصرے اور اس کے بعد دیگر کلام پیش کرتا ہوں، اور آپ حضرات مطمئن رہیں کیونکہ مجھ کو معلوم ہے ایک سے ایک شعراء کرام آپ حضرات کے روبرو ہیں اور وقت کا خیال ہے مجھے۔ سماعت فرمائیں کہ سبھی لفظوں کو پہلے تولتے ہیں۔ دیکھیں جناب عباس علیہ السلام کی شان میں 4 مصرے، کہ سبھی لفظوں کو پہلے تولتے ہیں، کہ سبھی لفظوں کو پہلے تولتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ لب کھولتے ہیں، کہ سبھی لفظوں کو پہلے تولتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ لب کھولتے ہیں۔ اور درے عباس کی ہیبت نہ پوچھو، کہ درے عباس کی ہیبت نہ پوچھو، کہ جھوٹے بھی یہاں سچ بولتے ہیں، کہ درے عباس کی ہیبت نہ پوچھو، کہ جھوٹے بھی یہاں سچ بولتے ہیں، کہ جھوٹے بھی یہاں سچ بولتے ہیں۔ اور حضرات اب سماعت فرمائیں، یہ ایک مطلب 3-4 شعر مولا کائنات کی شان میں، اس کے بعد کچھ شعر اور، کہ رب کعبہ تیرے کعبے میں علی آئے ہیں۔ کہ رب کعبہ تیرے کعبے میں علی آئے ہیں، رب کعبہ تیرے کعبے میں علی آئے ہیں، جو میری قبر میں آئیں گے وہی آئے ہیں۔ کہ رب کعبہ تیرے کعبے میں علی آئے ہیں، جو میری قبر میں آئیں گے وہی آئیں گے، آئے ہیں۔ اور دیکھیں حضرات یہ شعر سماعت فرمائیں کہ آئینوں کی ہمیں دنیا میں ضرورت ہی نہیں، سماعت فرمائیں کہ آئینوں کی ہمیں دنیا میں ضرورت ہی نہیں، دیکھ کر نقش کف پائے علی آئے ہیں۔ کہ آئینوں کی ہمیں دنیا میں ضرورت ہی نہیں، دیکھ کر نقش کف پائے علی آئے ہیں، دیکھ کر نقش کف پائے علی آئے ہیں۔ اور دیکھیں حضرات سماعت فرمائیں کہ دل کے طاقوں میں گناہوں کے صنم ٹوٹ گئے، کہ دل کے طاقوں میں گناہوں کے صنم ٹوٹ گئے، جب خیالوں میں پیمبر کے وسیع آئے ہیں۔ کہ دل کے طاقوں میں صنم ٹوٹ گئے، اور جب خیالوں میں پیمبر کے وسیع آئے ہیں۔ اور دیکھیں حضرات یہ شعر بھی کہ کل ایمان کے اس جشن میں شرکت کے لیے، سماعت فرمائیں کہ کل ایمان کے اس جشن میں شرکت کے لیے میری بستی کے مسلمان سبھی آئے ہیں۔ کہ کل ایمان کے اس جشن میں، کل ایمان کے اس جشن میں شرکت کے لیے، کہ کل ایمان کے اس جشن میں شرکت کے لیے میری بستی کے مسلمان سبھی آئے ہیں، میری بستی کے مسلمان سبھی آئے ہیں۔ اور حضرات ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ دیکھیں حضرات یہ شعر بھی پیش کر رہا ہوں میں کہ تمہارے عشق میں ہم یہ کہاں چلے آئے، سماعت فرمائیں کہ تمہارے عشق میں ہم یہ کہاں چلے آئے، ہمارے زیر قدم آسماں چلے آئے۔ کہ تمہارے عشق میں ہم یہ کہاں چلے آئے، ہمارے زیر قدم آسماں چلے آئے۔ اور دیکھیں حضرات اس مجمع کی نظر یہ شعر کہ وہ بے مثال کشش ہے
تمہاری محفل میں سماعت فرمائیں کہ وہ بے مثال کشش ہے تمہاری محفل میں، یقین کے ساتھ بہت سے گما چلے آئے، کہ وہ بے مثال کشش ہے محفل میں، بہت سے گما چلے آئے، وہ بے مثال کشش ہے تمہاری محفل میں، اور یقین کے ساتھ بہت سے گما چلے آئے۔ شعر سماعت فرمائے حضرات کہ تمام شہر میں اب کیوں انہیں تلاش کروں، کہ تمام شہر میں اب کیوں انہیں تلاش کروں، جو حق پسند تھے وہ سب یہاں چلے آئے۔ کہ تمام شہر میں اب کیوں انہیں تلاش کروں، جو حق پسند تھے وہ سب یہاں چلے آئے، جو حق پسند تھے۔ اور دیکھیں حضرات کے دو شعر بزبان حسین علیہ السلام سماعت فرمائے، اور اس کے بعد 5-6 شعر اور پھر اگلا شاعر آپ کے سامنے بزبان حضرت امام حسین علیہ السلام کے دو شعر سماعت فرمائیں۔ دیکھیں حضرات بہت ہی بیش قیمت شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں تھا اپنی حکومت کا جائزہ درکار، سنیے ابو ذر صاحب، کہ ہمیں تھا اپنی حکومت کا جائزہ درکار، ہم اس لیے سرے نو کے سنا چلے آئے، کہ ہمیں تھا اپنی حکومت کا جائزہ درکار، ہم اس لیے سرے نو کے سنا چلے آئے، ہم اس لیے سرے نو کے سنا چلے آئے، اور بہت قریب ہے ہم سے ہماری فتح و ظفر، کہ بہت قریب ہے ہم سے ہماری فتح و ظفر، یہ جبرائیل کہاں درمیاں چلے آئے، بہت قریب ہے ہم سے ہماری فتح و ظفر، یہ جبرائیل کہاں درمیاں چلے آئے۔ اور حضرات یہ کلام کے آخری باب کے طور پر ایک مطلع اور چند شعر، بس ایک بار اور آپ صلوات پڑھیں۔ دیکھیں ابھی جو یہاں سے چلے گئے سلطان سرور صاحب، یہ انہی کی انجمن کا ایک مصرع تھا، اور مصرع انہوں نے دیا تھا کہ رنگ لائے گی کرب و بلا ایک دن، اس میں ہماری انجمن نے بھی شرکت کی تھی، اور انہی کے اس مصرے میں کلام سماعت فرمائیں۔ 5-6 شعر منقبت کے، سلام نہیں مقصود ہے پڑھنا۔ مصرع تھا کہ رنگ لائے گی کرب و بلا ایک دن، کہ ہم سے بولا یہ اشک عزا ایک دن، شکریہ، کہ ہم سے بولا یہ اشک عزا ایک دن، تم کو پہنچاؤں گا فائدہ ایک دن، کہ ہم سے بولا یہ اشک عزا ایک دن، تم کو پہنچاؤں گا فائدہ ایک دن۔ اور یہاں شعر سماعت فرمائیں، 5-6 شعروں کی زحمت ہے کہ یا علی جس کو کہنے کی عادت نہ تھی، سماعت فرمائیں کہ یا علی جس کو کہنے کی عادت نہ تھی، پھر نہ اٹھا کچھ ایسے گرا ایک دن، کہ یا علی جس کو کہنے کی عادت نہ تھی، پھر نہ اٹھا کچھ ایسے گرا ایک دن۔ اور دیکھیں حضرات کہا جاتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، اور تبرک کیا ہے، اور یہ اسراف بیجا ہے۔ سنیے آپ محظوظ ہو رہے ہیں، سماعت فرمائیں، ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ یہ سب اسراف ہے، اور یہ کسی بچوں کی تعلیم میں خرچ کر دیں، اسکول بنوا دیں، اسپتال بنوا دیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیا ہے جو مجلسوں میں بانٹا جاتا ہے پیسہ، اسراف بیجا ہے۔ سماعت فرمائیں شعر کہ پھر نہ اٹھا کچھ ایسے گرا ایک دن، اور جو تبرک کو اسراف کہتا رہا، کہ جو تبرک کو اسراف کہتا رہا، اس کی مجلس میں بانٹا گیا ایک دن،
اس کی مجلس میں بانٹا گیا ایک دن کہ جو تبرک اس کی مجلس میں بانٹا گیا جو تبرک کو اسراف کہتا رہا. اس کی مجلس میں بانٹا گیا ایک دن, اس کی مجلس میں بانٹا گیا ایک دن. اور شعر سماعت فرمائیں کہ ایک خوشی گھر میں کم تھی وہ پوری ہوئی. کہ ایک خوشی ملاحظہ فرمائیں گے کہ ایک خوشی گھر میں کم تھی وہ پوری ہوئی, کربلا سے کفن آ گیا ایک دن. کربلا سے کفن آ گیا ایک, وہ پوری ہوئی. کربلا سے کفن آ گیا ایک دن, کربلا سے کفن آ گیا ایک دن. اور حضرات یہ شعر, آخری شعر دیکھیں حضرات, کچھ لوگ سن لیں اور کچھ لوگ سن کے انسنا کر دیں, لکھا ہے تو پڑھیں گے ضرور. کہ پہلے والے کے جیسا ہی رسوا ہوا. سماعت کہ پہلے والے کے جیسا ہی رسوا ہوا, پہلے والے کے جیسا ہی رسوا ہوا, دوسرا ایک دن تیسرا ایک دن. جیسا ہی رسوا پہلے والے کے جیسا ہی رسوا ہوا, دوسرا ایک دن تیسرا ایک دن. اور باقی کے شعر چھوڑتے ہوئے وقتہ, اور اس کے بعد آپ حضرات کی دعاؤں کے ساتھ اجازت. کہ جو تبرک کو اسراف کہتا رہا, جو تبرک کو اسراف کہتا رہا, اس کی مجلس میں بانٹا گیا ایک دن. اور اے چھوڑ کے اے ہلال اپنی یادیں یہاں, کہ چھوڑ کے اے ہلال اپنی یادیں یہاں, ہم پلٹ جائیں گے کربلا ایک دن, ہم پلٹ جائیں گے. بہت شکریہ, بہت دیکھیں حضرات کو صدیاں حسین کی ہیں, زمانہ حسین ہے. آپ کا حکم ہے تو ایک مطلب اور ایک شعر کہ صدیاں حسین کی ہیں, زمانہ حسین ہے, اور جو ڈوبتا نہیں وہ سویرا حسین ہے. کہ جو ڈوبتا نہیں وہ سویرا حسین ہے. اور جب آ گیا یزید کا انجام سامنے, کہ جب آ گیا یزید کا انجام سامنے, اس وقت کہہ رہے ہو ہمارا حسین. حیدری جب آ گیا یزید کا انجام سامنے, اس وقت کہہ رہے ہو ہمارا حسین ہے. اور صاحب دیکھیں ردیف کا صرف, دیکھیں ردیف ہونا یہ کمال نہیں ہے, ردیف کو اس کی قیمت عطا کر دینا یہ کمال ہے. الحمدللہ ہمارے سلطان سرور لکھنوی صاحب, ڈاکٹر نایاب بلیابی صاحب, مولانا معراج منگلوری صاحب اور علی جناب مولانا شمس تبریز صاحب تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال. حضرات ہماری فہرست جو ہے وہ شورائے کرام کی بڑی طویل ہے اور بہت تیزی سے آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں پیش کرنا ہے. دیکھیں جو لوگ آ رہے ہیں وہ تو جائیں گے اور جو جا رہے ہیں وہ لوٹ کر بھی واپس آئیں گے. صداقت بھائی جا تو رہے ہیں لیکن یہ صداقت ہے کہ وہ واپس آئیں گے پوری سچائی کے ساتھ. اور ہلال بھائی کو عازم سفر ہونا ہے. آئیے حضرات میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا. اب چونکہ نشے میں ولایت ہزار افشاں ہے تو میں حسنین اکبر کے 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ عادل دہر نے
نے کیا عدل کیا ہے دیکھو، عادل دہر نے کیا عدل کیا ہے دیکھو۔ عادل ایسی شاعری آپ بہت سن رہے ہیں اس لیے میں اب انتخاب کر ہی لیتا ہوں کہ عادل دہر نے کیا عدل کیا ہے دیکھو، اس کی تقسیم ہی دنیا سے نیاری نکلی، تم نے کعبے پہ جمع رکھا تھا قبضہ پھر بھی 4 دیواروں میں سے ایک ہماری نکلی۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ایسے شعر بہت سن رہے ہیں اور داد دے رہے ہیں۔ چلیے آئیے میں پرانی پنوں کو پلٹ دیتا ہوں اور آپ کو دیکھتے ہوئے، آپ کے ذوق سماعت کو دیکھتے ہوئے میں بہرحال وہاں کا انتخاب نہیں کرتا ہوں، اور آخر میں جاتے جاتے میں بزرگوں سے دعا لے لوں گا، لیکن اب چونکہ نوجوانوں کی بھی بات رکھنی ہے کہ عادل دہر نے کیا عدل کیا کہ دیکھو، اس کی تقسیم ہی دنیا سے نیاری نکلی، تم نے کعبے پہ جمع رکھا تھا قبضہ پھر بھی 4 دیواروں میں سے ایک ہماری نکلی۔ یا حسنین اکبر نے بہت پہلے کہا کہ 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو۔ بہت دنوں بعد میں خود یہ مصرے پڑھ رہا ہوں کہ 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، ممکن نہیں کہ آج علی کی ثنا نہ ہو، ارے ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو۔ سلامت رہیے آپ، دیکھیں یہ سلامت رہیے۔ نعرہ علی صاحب، یہ جو داد آپ دے رہے ہیں، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ نسیم سحر چلتی ہے، لوگ تھوڑا سا لطف لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ نسیم سحر ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، داد کا طوفان ہونا چاہیے، یعنی کچھ دیر طوفان جاتے جاتے اپنی آہٹ تو چھوڑ کے جائے کہ ہاں آوازیں اتنی جلدی نہ تھمیں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ماحول جو ہے وہ سازگار ہونے کے بجائے کبھی کبھی سما خراشی جو ہے وہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ میں دو شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد شاعر آپ کے حوالے کہ 13 رجب کی حسنین اکبر صاحب نے پاکستان سے کہا کہ 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، ممکن نہیں کہ آج علی کی ثنا نہ ہو، ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو۔ خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم، خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم، خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم، کوئی لقب نہیں جو علی پر جچا نہ ہو۔ خالق رحیم کبریا۔ اب ایک شعر سنیے کہ جو نصیریت کے چہرے پہ تماچا ہے اور شیعت کی معراج ہے، مولا آباد رکھے کہ ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو۔ خالق رحیم کبریا رازق ولی کریم، کوئی لقب نہیں جو علی پر چچا نہ ہو۔ ارے معبود لا شریک ہے کہ عبد لا شریک، سجدہ اگر نہ ہو تو کبھی فیصلہ نہ ہو۔ معبود لا شریک ہے کہ عبد لا شریک، سجدہ اگر نہ ہو تو کبھی فیصلہ نہ ہو۔ ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو۔ آئیے حضرات، آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت ہے، اور جس طریقے سے آپ داد و تحسین کی معراج پہ اپنی سماعت کو لے جا رہے ہیں، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں عالی جناب محترم عزادار عظمی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور مدگستری کے فرائض کو انجام دیں۔ آپ اپنا فریضہ اولی سمجھتے ہوئے ان کے استقبال بآواز بلند نعرہ صلوات سے کریں۔ السلام علیکم، آپ کو جشن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ برات صدی بہت زیادہ ہے، ماشاءاللہ شاعر بھی زیادہ ہیں، بہت تھوڑا سا وقت، ایک نعرے صلوات اور آواز پر خطا ہی نہیں جائیے گا، ٹھنڈک سوچ کے سمجھ لیجیے گا۔ ایک قطعہ ملاحظہ کیے، کبھی بھی پھول سے خوشبو جدا نہیں ہوتی، سکینہ یوں ہے چچا سے، چچا سکینہ سے، اب بدن سے نکلی ہوئی روح لوٹ آئے گی، علم کے سائے میں مانگو دعا سکینہ سے، علم کے مانگو دعا سکینہ سے۔
سے یہ بھی قطع ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا خاص طور فلک یہ چاند یہ سورج سمیٹ کے رکھ لو، اور جو ڈوب جائیں ہمیں ان کا اعتبار نہیں، ہمارے گھر میں 72 چراغ روشن ہے، ہمیں تمہارے چراغوں کا انتظار نہیں، ہمیں تمہارے نعرہ حیدری، ہمیں تمہارے قطع آپ کے لیے ملاحظہ کیے گا۔ دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں سب کے لیے کہ آواز پر کسی کے نہ جائیے گا، شعر سنیے گا۔ ادھر نہ تیر نہ کوئی کمان باقی ہے، دیکھیے گا ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے، جنگ تھی وہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان با، ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے، یہ بھی ایک قطع بڑھانا کی لیکن بہت جلدی زندگی کی چاہت تھی لیکن ہلاکت مل گئی، اور موت سے بچنا ہے مشکل یہ نصیحت مل گئی، اور نہر سے بھاگے ہوا کا سامنا اصغر سے ہے، ایک قیامت سے بچے تھے پھر قیامت میں گئے، ایک قیامت سے بچے تھے پھر قیامت میں گئے، اور یہ بھی ایک قطع ملاحظہ ہے، بہت سے ظاہر میرے پیچھے بھی ہیں، بہت سے ظاہر ادھر بھی بیٹھے ہیں، ایک قطع ملاحظہ کیے، کربلا ہی صبح میری کربلا ہی شام ہے، اور زائروں کے واسطے عظمی کا یہ پیغام ہے، اور کربلا جانے سے پہلے میں بہت بیمار تھا، اب مرض تکلیف میں ہے اور مجھے آرام ہے، بہت اچھا سننا ہے، حیدر حیدر، ایک قطع ملاحظہ کیا گا بھیا، خاص توجہ آپ کو، لیکن شاید نئی بات ہو، حالانکہ نئی بات ہوتی نہیں ہے، کچھ تھوڑا لفظ
ادھر سے ادھر ہوتے ہیں. بہرحال خاص توجہ چوتھا مصرع. ظلم کی دنیا میں بھر دی تیرگی عباس نے. چوتھا مصرع تیسرا چوتھا مصرع خاص توجہ دیکھیے گا, ملاحظہ کیے گا. ظلم کی دنیا میں بھر دی تیرگی عباس نے, اور یاد رہ جائے سزا بھی ایسی دی عباس نے. یاد رہ جائے سزا بھی ایسی دی عباس نے. شام میں زینب کو کیا دیکھے گا کوئی بےردا, اور چھین لی آنکھوں سے سب کی روشنی عباس نے. چھین لی آنکھوں سے سب کی روشنی عباس نے. ایک قطع اور ملاحظہ کیے گا, میں پڑھ چکا ہوں, یہ ردیف قافیہ لگنا ہے. حسینیت کی حقیقت ہے یہ زمانے میں شان باقی ہے, اور وہی جلال وہی آن بان باقی ہے. ایسی لیے تو یزیدی ہے کربلا کے خلاف, اور جو لٹ چکا ہے اسی کا مکان با. یہ بھی ایک قطع ملاحظہ کیا. قطع ملاحظہ کیے. آلے بھیا خاص توجہ دیکھیں, سیدھے سیدھے سے مصرع, بالکل سیدھے سیدھے. آلے نبی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے, قرآن لے گئے. آلے نبی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے, قرآن لے گئے. ناداں ناداں بغیر پھولوں کے گلدان لے گئے, گلدان لے گئے. ناداں بغیر پھولوں کے گلدان لے گئے, گلدان لے گئے. اور کیا پائے تم رسول کے پہلو میں بیٹھ کر, پہلو میں بیٹھ کر. سارے شرف تو بودر و سلمان لے گئے, سلمان لے گئے. سارے شرف تو بودر و سلمان لے گئے, سلمان لے گئے. شرف تو بودر و سلمان. ایک قطع اور ملاحظہ کیے, اس کے بعد پھر خدا کا شکر ہے کہ خوددار ہیں ہم اہل عذاب. خدا کا شکر ہے کہ خوددار ہیں ہم اہل عذاب, اور کسی کے سامنے
دامن نہیں اگر بے کربو بلا نے ہمیں امیر کیا اور کفن بھی آتے ہیں تو کربلا سے آتے ہیں کفن بھی آتے ہیں تو کربلا سے آتے ہیں. دو مطلے اور دو تین شعر. مسئلہ خاص توجہ ملاحظہ کہ کتنا سیدھا سا مسئلہ ہے, ملاحظہ کیے گا. بغض علی بھی دل میں ہے, ذکر خدا کے ساتھ بغض علی بھی دل میں ہے, ذکر خدا کے ساتھ. اور تم زہر پی رہے ہو ملا کے دوا کے ساتھ, تم زہر پی رہے ہو ملا کے دوا کے ساتھ, تم زہر پی رہے ہو ملا کے دوا کے ساتھ. یہ حسن مطلب بھی ملاحظہ کیے گا, آپ توجہ. دیکھا جو جانماز کو خاک شفا کے ساتھ, دیکھا جو جانماز کو خاک شفا کے ساتھ, کعبہ دکھائی دینے لگا کربلا کے ساتھ, کعبہ دکھائی دینے لگا کر. اور اس سلسلے کے دو شعر بس, دو مطلب دو شعر ملاحظہ کیا, دونوں شعر خاص توجہ. اب آئینے بتائیں گے چہروں کے فرق کو. ایک نعرے سلوات کا سہارا دیا. دھیرے دھیرے بھیا باہر دو, بیٹھ کے تھوڑا اس سائیڈ میں باہر دو, حالانکہ داد دے رہے ہیں لوگ لیکن اب آئینے بتائیں گے چہروں کے فرق کو. ہم حر کے ساتھ رہتے ہیں تم حر بلا کے ساتھ, ہم حر کے ساتھ رہتے ہیں تم حر. ہم حر کے ساتھ رہتے ہیں تم حر ملا کے ساتھ. تو یہ سلسلہ کا باقی سارے شعر چھوڑتے ہوئے, لیکن یہ شعر ملاحظہ کیے گا, ایک نفسیاتی شعر لیجیے گا. میں قبر میں سجاؤں گا دیوار قبر پر. ابو ذر صاحب خاص توجہ آپ کے لیے, کیونکہ اس وقت کیمرہ آپ ہی کے پاس ہے, ملاحظہ کیے گا. میں قبر میں سجاؤں گا دیوار قبر پر, تصویر میری کھینچ لو فرش عزا کے ساتھ,
تصویر میری کھینچ لو فرش عزا کے ساتھ تصویر میری. بس ایک چھوٹی سی باہر دو مسئلے اور دو چار شعر. بہت شاعر ہے بتا جلدی جلدی دونوں مسئلے لیکن خاص توجہ رضی بھائی لیکن خاص توجہ دونوں مسئلوں کے لیے. راج بھائی وار حیدر نے جب کیا ہوگا. خاص توجہ دونوں مسئلوں کے لیے. وار حیدر نے جب کیا ہوگا. وار حیدر نے جب کیا ہوگا ایک مرحب تھا دو ہوا ہوگا. ایک مرحب تھا دو ہوا ہوگا. اور جس کے لیے میں نے یہ مسئلہ پڑھا یہ مسئلہ ملاحظہ کیے گا خاص توجہ. میں بہت بڑا مسئلہ پڑھنے جا رہا ہوں چھوٹی سی بہن. وہ خدا واقعی خدا ہوگا. بہت بڑا مسئلہ پڑھنے جا رہا ہوں ملاحظہ کیے گا. اگر اس کو آپ نے سن لیا تو ٹھیک ہے آگے دو تین شعر پڑھوں گا ورنہ میں بیٹھ جاؤں گا. وہ خدا واقعی خدا ہوگا. وہ خدا واقعی خدا ہوگا. شان سجدہ جسے کیا ہوگا. شان سجدہ جسے کیا آسمان ہوگا اس کے قدموں میں. آسمان ہوگا اس کے قدموں میں جس کے بھی سر پہ تعزیہ ہوگا. جس کے بھی سر پہ تعزیہ ہوگا. اور یہ شعر بھی ملاحظہ کیے گا رات کے 11 بج رہے ہیں. خاص توجہ ملاحظہ کیا وہ یہ ٹائم پر بھی دھیان رکھیے گا. بند ہے مسجدوں کے دروازے. بند ہے مسجدوں کے دروازے. بند ہے مسجدوں کے دروازے. در غازی مگر کھلا ہوگا. در غازی مگر کھلا ہوگا. اور ڈھونڈ لے گی صرف 3 شعر بس. ڈھونڈ لے گی یزید کو لعنت. ڈھونڈ لے گی یزید کو لعنت. اور ڈھونڈ لے گی یزید کو لعنت. یہ نشانہ کہاں خطا ہوگا. یہ نشانہ کہاں خطا ہوگا. اور بخش والے گی سیدہ ہم کو. بخش والے گی سیدہ ہم کو. روزے محشر تمہارا کیا ہوگا. روزے محشر تمہارا کیا. آخری شعر. میں ہوں آنسو
میں ہوں آنسو وہاں بجاؤں گا، فرش ماتم جہاں بچھا ہوگا، فرش بخشوا دیں گی سیدہ مجھ کو، روز محشر تمہارا کیا ہوگا۔ محترم عزادار عظمی صاحب، بہت عمدہ کلام۔ دیکھیں 2 سے 3، 3 سے 4 اور 4 سے 5 اگر ہو جائیں اشعار تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کہہ دیا تھا ہمارے عزادار بھائی نے کہ بس 3 اور اس کے بعد پھر 3 پڑھا گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 وہ آخر والے تھے کہ جنہیں سنانا تھا، اور آخر میں ایک شعر ایسا سنا گئے کہ الحمدللہ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو یاد کیے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یاد ہو جاتے ہیں۔ شعر کیا عمدہ زبان کا مصرع دے گئے کہ بخشوا دیں گی سیدہ ہم کو، روز محشر تمہارا کیا ہوگا، روز محشر تمہارا کیا ہوگا۔ آئیے حضرات، کبھی کبھی شاعر کے شعر کے بعد ہی کسی شاعر کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھ جانا چاہیے، کسی مصرعے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ایک ایسی آواز آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں، چونکہ یہ کاروان مدحت بہت تیزی سے سرحد التوا سے قریب ہو رہا ہے۔ میں گزارش گزار ہوں محترم سلیم بلرام پوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ضرورت محسوس ہو رہی تھی شاید نا، تو ایک صلوات بآواز بلند پڑھ دیجیے آپ حضرات، اور سلیم بلرام پوری صاحب کا استقبال فرمائیے بآواز بلند، نعرہ سلام۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ جشن بابرکت کی آپ سب کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک مطلع ایک شعر حاضر کرتا ہوں۔ یہ بات 100%، یہ بات 100% بجا ہے، غلط خدا کی قسم نہیں ہے، یہ بات 100% بجا ہے، غلط خدا کی قسم نہیں ہے۔ انہی گھروں کو اجڑتے دیکھا جہاں جری کا علم نہیں ہے، یہ بات 100%۔ ملاحظہ فرمائیں حضرات، ہمارا میٹھی کا گھر ہے لیکن یہاں علم بھی ہے تازیہ بھی، ہمارا میٹھی کا گھر ہے لیکن یہاں علم بھی ہے تازیہ بھی، ہمارے گھر سے حسین رضواں تمہارا باغ رم نہیں ہے، یہ بات 100% بجا ہے، غلط خدا کی قسم نہیں ہے۔ یہ ایک شعر سنانا تھا جس کے لیے ایک مطلع ایک شعر آپ کی خدمت میں حاضر کیا۔ موزل کربلا کے جیسی اذان دے کربلا میں آ کر، موزل کربلا کے جیسی اذان دے
کربلا میں آ کر وہ چاہے داؤد ہو کہ یوسف کسی کے سینے میں دم نہیں ہے. یہ بات 100% بجا ہے، غلط خدا کی قسم نہیں ہے. ملاحظہ کریں، یہاں سے ایک مطلع 2-3 شعر حاضر کرتا ہوں. مطلع بطور خاص رضی بھائی دیکھیں گے. بیمار عقیدوں کا رشتہ دنیا کی غذا سے ملتا ہے. بیمار عقیدوں کا رشتہ، بیمار عقیدوں کا رشتہ دنیا کی غذا سے ملتا ہے، ملتا ہے. اکبر کی قسم پاکیزہ لہو بس فرش عزا سے ملتا ہے. اکبر کی قسم پاکیزہ لہو. ملاحظہ فرمائیں، شاید کسی لائے خوش حاضر کرتا ہوں. عباس نہیں چاہے جس دل گھٹ گھٹ کے یہ دنیا مر جائے، مر جائے. یہ حکم ہوا کو چلنے کا پرچم کی ہوا سے ملتا ہے. یہ حکم ہوا کو چلنے کا، یہ حکم ہوا کو چلنے کا. شعر ملاحظہ فرمائیں. سرور کا خانہ سجلا ہر گھر کے مقادر میں ہے کہاں، میں ہے کہاں. مخصوص گھروں کو یہ تحفہ زہرا کی دعا سے ملتا ہے. سرور کا خانہ سجلا ہر گھر کے مقادر میں ہے کہاں، میں ہے کہاں. مخصوص گھروں کو یہ تحفہ زہرا کی دعا سے ملتا ہے. مخصوص گھروں کو یہ تحفہ. ملاحظہ فرمائیں. آپ شاعری سن رہے ہیں، حاضر کرتا ہوں مطلع. پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم، نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم. دیکھیے حضرات، کوئی اچھا پڑھتا وڑھتا نہیں ہے، آپ اچھا سنتے ہیں اس لیے لگتا ہے کہ محفل کامیاب ہو رہی ہے. کیا کہنے پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم، نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. فرشتے بھی کیوں منہ لگائیں گے تم کو، فرشتے بھی کیوں
منہ لگائیں گے تم کو مصلی فرشتے بھی کیوں منہ لگائیں گے تم کو مصلی پہ خاک شفا ہی نہیں ہے پڑھے جاؤ نمازیں پڑھو تم نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے ملاحظہ فرمائے وہ سرور کا دشمن عزادار ہوں میں پریشان ہو کر بھی خوددار ہوں میں وہ سرور کا دشمن عزادار ہوں میں پریشان ہو کر بھی خوددار ہوں میں اس گھر کی زنجیر کیسے ہلاؤں میں اس گھر کی زنجیر کیسے ہلاؤں کہ جس گھر میں فرش عزا ہی نہیں پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے ملاحظہ فرمائیں بھری مشق لے کر چلا شیر حیدر سوئے لہر دیکھے بھلا کیوں پلٹ کر بھری مشق لے کر چلا شیر حیدر سوئے لہر دیکھے بھلا کیوں پلٹ کر تھا جتنا بھی پانی وہ سب مشق میں ہے تھا جتنا بھی پانی وہ سب مشق میں ہے کہ دریا میں اب کچھ بچا بھی نہیں کیا کہہ رہے نمازیں پڑھو تم نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے نوجوان بھائی خاص طور پر ملاحظہ فرمائیں گے بڑی کھینچا تعلیم سے کچھ دن نکالے خلافت نہ سنبھلی کسی کے سنبھالے بڑی کھینچا تعلیم سے کچھ دن نکالے خلافت نہ سنبھلی کسی کے سنبھالے تو پھر غاصبانے فدق ہار بیٹھے تو پھر غاصبانے فدق ہار بیٹھے خلافت کا سکہ چلا ہی نہیں ہے سبحان اللہ واہ 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 پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم نمازوں کا کچھ بڑی کھینچا تعلیم سے کچھ دن نکالے خلافت نہ سنبھلی کسی کے سنبھالے تو پھر غاصبانے
فدق ہار بیٹھے خلافت کا سکہ چلا ہی نہیں ہے پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم نمازوں کا کچھ فائدہ ہی بڑی کھینچ تعلیم سے کچھ دل نکالے خلافت نہ سنبھلی کسی کے سنبھالے تو پھر غاصبانے فدق ہار بیٹھے خلافت کا سکہ چلا ہی نہیں ہے پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے جہاں تم رہے بغض حیدر میں پیاسے وہاں کچھ نہ امید رکھنا خدا سے تمہیں کیوں ملے گی شراب طہورا تمہیں کیوں ملے گی شراب طہورا جو جام ولایات پیا ہی نہیں ہے پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے یہ شعر میرا پسندیدہ ہے بطور خاص توجہ کا تعلیم و خصوصاً علماء کرام و شعراء کرام سے ملاحظہ فرمائیں حاضر کرتا ہوں پڑھے جاؤ جتنی تھکے ہے سارے مسیحا نہیں کام آیا کسی کا بھی نسخہ تھکے ہار بیٹھے ہے سارے مسیحا نہیں کام آیا کسی کا بھی نسخہ یہ سچ ہے کہ بغض علی کے مرض کی یہ سچ ہے کہ بغض علی کے مرض کی جہنم سے بہتر دوا ہی نہیں ہے پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے پڑھے جاؤ جتنی یہاں سے حضرات یہ سنجیدہ اشعار ہیں دو تین ملاحظہ فرمائیں خاص طور سے آپ کی بھی توجہ کا تعلیم ہے ملاحظہ فرمائیں جہاں ٹاٹ کا ایک پردہ پڑا تھا ستارے نے جا کے وہیں سر جھکایا جہاں ٹاٹ کا ایک پردہ پڑا تھا ستارے نے جا کے وہیں سر جھکایا ستارے کو اچھی طرح یہ خبر تھی ستارے کو اچھی طرح یہ خبر تھی کوئی اور در دیکھنا ہی نہیں ہے پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے اب ملاحظہ فرمائے شعر حاضر کرتا ہوں پڑھے جاؤ جتنی کچھ لٹا کر دوبارہ میں گھر دیکھ کے رو رہا ہوں
دوبارہ میں گھر دیکھ کے رو رہا ہوں، سبھی کچھ تو ہے کچھ گھٹا ہی نہیں ہے، پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم، نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے، پڑھے جاؤ جتنی۔ مقطع بھی ملاحظہ فرمائے، پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم، نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے، فرشتے بھی کیوں منہ لگائیں گے تم کو، فرشتے بھی کیوں منہ لگائیں گے تم کو، مصلی پہ خاک شفا ہی نہیں ہے، پڑھے جاؤ جتنی۔ سلیم اس گھڑی روئے گا شیخ بدعات، نہیں کام آئے گی کوئی عبادت، یہی کہے کہ روکے غرض والے جنت، یہی کہے کہ روکے غرض والے جنت، تجھے سیدہ کی رضا ہی نہیں ہے، پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم، نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے۔ ایک مطلع اور دو شعر وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ پڑھ کے پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ موت سے ڈر کے عشق علی چھوڑ دے، موت سے ڈر کے عشق علی چھوڑ دے، موت سے ڈر کے عشق علی چھوڑ دے، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں، حیدر حیدر حیدر۔ اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں۔ حضرات آپ یقین نہیں کریں گے مگر میں اپنی آواز بچا رہا ہوں۔ کیوں بچا رہا ہوں؟ کیونکہ کربلا محلہ جانا ہے ابھی اور یہ مائک آواز بہت زیادہ کھینچ رہا ہے۔ ملازہ فرمائے، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں، ہر قدم پر کریں کھل کے ذکر علی، ہر قدم پر کریں کھل کے ذکر علی، جو غدیری ہے وہ بزدلی چھوڑ دے، حیدر 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 حیدر۔ جو غدیری ہے وہ بزدلی چھوڑ دے، جو غدیری ہے وہ بزدلی چھوڑ دے۔ یہ کلام بریک کر کے چونکہ حضرات جناب سکینہ سلام اللہ علیہ شان میں محفل ہے، میں پھر آگے سے اشعار میں پڑھ دوں گا، ملاحظہ فرمائیں۔ خدائی کیا ہے
خدا کیا ہے، خدائی کیا ہے، پیغمبر ہے کیا، خدا کیا ہے، پس حیات بھی جینے کا فلسفہ کیا ہے، پس حیات بھی۔ حضرات آپ جیسے بھی چاہیں سن لیں مگر پڑھنا ضروری ہے۔ لہو سے اپنے شہیدین نے لکھا کیا ہے، چلو یہ بات کریں در سے کربلا کیا ہے، چلو یہ بات۔ دیکھیں مولانا ملاحظہ فرمائے، یہ ایک نصاب ہے رشتوں کی پاسداری کا، یہ ایک نصاب ہے رشتوں کی پاسداری کا، یہ کربلا سے نہ سیکھا تو فائدہ کیا ہے، یہ کربلا سے۔ مولانا فتح صاحب شعر حاضر کرتا ہوں۔ خدا نے جس کو بنایا پناہ گاہ حرم، ملاحظہ کریں مولا عباس کے چاہنے والے بیٹھے، خدا نے جس کو بنایا پناہ گاہ حرم، اسی کا نام ہے عباس اور وفا کیا ہے، اسی کا نام ہے عباس اور وفا کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، یہی تو لایا ہے صبح حیات دین خدا، یہی تو لایا ہے صبح حیات دین خدا، اذان سے پوچھئے اکبر کا مرتبہ کیا ہے، اذان سے پوچھئے۔ دیکھیں حضرات، جسے سکینہ کہے نفس مطمئنہ خود، جسے سکینہ کہے نفس مطمئنہ خود، یہ ابتدا ہے تو الفت کی انتہا کیا ہے، یہ ابتدا ہے تو موت سے ڈر کے عشق علی چھوڑ دے، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دے۔ کیا شرف فاطمہ تیری چوکھٹ کا ہے، کیا شرف فاطمہ تیری چوکھٹ کا ہے، کیسے جبریل یہ نوکری چھوڑ دے، کیسے جبریل یہ نوکری چھوڑ دے۔ صرف 3 شعر یہاں سے حاضر کروں گا، ایک شعر میں اس میں بہت لطف آئے گا آپ کو انشاءاللہ، ملاحظہ کریں۔ منکرے
خم کا انجام دیکھے گا وہ منکرے خم کا انجام دیکھے گا وہ منکرے خم کا انجام دیکھے گا وہ قبر میں اپنا ایک آدمی چھوڑ دے قبر میں اپنا ایک آدمی چھوڑ دے قبر میں اپنا ایک آدمی چھوڑ دے جو دکھائے منافق کے چہرے ہمیں جو دکھائے منافق کے چہرے ہمیں ان چراغوں میں تھوڑا سا گھی چھوڑ دے ان چراغوں میں تھوڑا سا گھی چھوڑ دے غیر کے لب خلاف نبی کیوں کھلے غیر کے لب خلاف نبی کیوں کھلے غیر کے لب خلاف نبی کیوں کھلے میرے اپنے اگر مخبری چھوڑ دے جزاک اللہ سلامت مل کے میرے اپنے جزاک اللہ سلامت رہے اگر مخبری چھوڑ دے کیوں چھپائیں علی کے فضائل سلیم ہم کو معلوم ہے آپ رضی بھائی کا انتظار کر رہے ہیں سفید شرٹ پہنے ہوئے ہیں مگر آپ یقین مانیے یہ آخری شعر ہے ہمارا ہم 3 اور نہیں پڑھیں گے ملاحظہ فرمائیں کیوں تو بولیے تو ہمیں لگے تو آپ سننا ہے کیوں چھپائیں علی کے فضائل سلیم کیوں چھپائیں علی کے فضائل سلیم کیوں چھپائیں علی کے فضائل سلیم اس سے بہتر ہے ہم شاعری چھوڑ دیں اس سے بہتر ہے ہم شاعری چھوڑ دیں آئیے حضرات مولانا شمس تبریز صاحب کا حکم ہے ایک مطلع اور صرف 2 شعر تاکہ ہماری یہ خدمت آقا کی بارگاہ میں بھی قبول ہو جائے امام آخری علیہ السلام کی خدمت میں ایک مطلع اے ماہ شب غیبت اے جلوے جانانا اے ماہ شب غیبت اے ماہ شب غیبت اے جلوے جانانا
ایک بار چلے آؤ پھر آ کے چلے جانا، ایک بار چلے آؤ، اپنوں سے کہاں پیدا ہوتا ہے میرے مولا، اپنوں سے کہاں پیدا ہوتا ہے میرے مولا، پردے ہی میں رہنا ہے تو خواب میں آ جانا، پردے ہی میں رہنا ہے۔ پردے ہی میں رہنا ہے۔ اور یہ حضرات ہماری خواہش ہے بلکہ آپ سب کی تمنا ہے، ملاحظہ فرمائیں، پردے ہی میں رہنا ہے، بس آخری حیدر سے یہ آخری خواہش ہے، بس آخری حیدر سے یہ آخری خواہش ہے، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو۔ نعرہ حیدری۔ محترم سلیم بلرام پوری صاحب اپنے مخصوص انداز میں مدح گستری کے فرائض کو انجام دے رہے تھے اور بہت ہی عمدہ شعر انہوں نے سنائے۔ حضرات کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ایک دور جاتا ہے اور دوسرا آ جاتا ہے، اور ہمارے دو تین نام تو میں صاحب اس وقت ایسے لے سکتا ہوں، نام نہ بھی یاد ہوں تو علی محمد حبیب کچھ تو نام ہوگا، تو کم سے کم میری آواز آپ تک پہنچ جائے گی۔ جو میں شروع سے دیکھ رہا ہوں، ہلال صاحب پڑھ کے چلے گئے، ساگر بھائی پڑھ کے چلے گئے، سلیم صاحب پڑھ کے چلے گئے، لیکن ایک دو افراد ایسے ہیں جن کا نام میں اشارہ تو کر کے دکھا سکتا ہوں کہ انہوں نے شروع سے 32 دانتوں کے پہرے سے زبان کو آزاد نہیں کیا گئے، اور ایسا لگتا ہے کہ خاموشی کا روزہ رکھ کے آئے ہیں۔ اللہ ان کے گلے میں میثم تمار کی سیرت کا ہار ڈال دے تاکہ دار پہ بھی علی علی کہنے کی عادت ہو جائے۔ اور آئیے میں شاعری کی طرف آپ کو لے کے چلوں، اس لیے کہ اب ناظم کا فریضہ اولی یہ ہے، نظامت حق ہر وقت نہیں ہوتی ہے، وقت وقت پہ ہوتی ہے۔ آئیے میں سرور لکھنوی صاحب، ہمارے سلطان سرور صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک سرگوشی پھونکی کہ الحمدللہ ابھی ہم لوگ ہیں تو اب آپ تھوڑا سا شاعری کی طرف لے کے چلیے۔ تو آئیے مجھے محسن نقوی شہید یاد آ گئے، مولانا شمس تبریز صاحب کو یہ نظم بہت پسند ہے، میں ان سے اجازت لیتے ہوئے یہاں آج میں اجازت پہلی بار لے رہا ہوں، میں یہ مطلع پڑھتا ہوں۔ کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن، ہاں الحمدللہ مجھے پتا ہے آپ تک پہنچی ہوگی، لیکن اب ویسے ہی سنیے گا جیسے حق ہے۔ یہ حکم بھی تھا، فرمائش تھی، میں بہت تیزی سے سفر طے کر رہا ہوں۔ کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن، کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن، دیکھی یزیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن۔ نہیں مطلع کا حق نہیں ادا کیا، محسن نقوی شہید، اور کیا نظم کہی ہے، کل شب کو خواب، شاعری سن رہے ہیں نا آپ تو شاعری سنیے۔ کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن، دیکھی یزیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن، گردن میں طوق لعنت پروردگار تھا،
سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں. تھوڑا سا اور میراج پہ چلیے. گردن میں توق لعنت پروردگار تھا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ طبقہ کمزور ہے؟ ابھی دیکھیے گا آپ کیسے داد و تحسین سے نوازیں گے. جوان اپنی جوانی پہ نہ ادھرائے، یہ کربلا ہے، یہاں بوڑھے جوان پہ حاوی ہوتے ہیں. آئیے کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن، دیکھی یزیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن، دیکھی یزیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن. گردن میں توق لعنت پروردگار تھا، تن پر جہان بھر کی حقارت کا پیرہن. سنتے آئیے. گردن پہ توق لعنت پروردگار تھا، گردن میں توق لعنت پروردگار تھا، تن پر جہان بھر کی حقارت کا پیرہن. آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں. اب مصرع ہے. آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں، آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں. ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن. آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن. دکھتی تھی دور سے ہی وہ ابو جہل کی بہو. مصرع پڑھا ہے. دکھتی تھی دور سے ہی وہ ابو جہل کی بہو، سینچا گیا تھا شعلہ نمرود سے بدن. اب ایک شعر سنیے، میں نے سارے اشعار بچا لیے. ایک شعر سنیے، ماحول بہت اچھا ہے، شاعری کی طرف میں آپ کو لے کر آگیا اور ایک بہترین اور مستند لہجات کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. بس آخری شعر، زحمت تمام ہے. کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن، دیکھی یزیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن. گردن میں توق لعنت پروردگار تھا، تن پر جہان بھر کی حقارت کا پیرہن. آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوری، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن. دکھتی تھی دور سے ہی وہ ابو جہل کی بہو، سینچا گیا تھا شعلہ نمرود سے بدن. ہوٹوں پر منقبت تھی سعود و یہود کی، ہوٹوں پر منقبت تھی سعود و یہود کی، ہوٹوں پر منقبت تھی سعود و یہود کی. پاؤں میں ڈالروں کی جھنا جھن جھنن جھنن. سلامت رہیے آپ، جیتے رہیے، آباد رہیے. نعرہ حیدری. ہوٹوں پر منقبت تھی سعود و یہود کی، پاؤں میں ڈالروں کی جھنا جھن جھنن جھنن. آئیے حضرات، اب جوش کے لہجے تک میں آپ کو لے آیا اور میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں. ایک مستند لہجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میری مراد ہے محترم مولانا رضی بسوانی صاحب. میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور مدغستری کے فرائض کو انجام دیں. آپ حضرات بہت خوبصورت ہیں، لیکن بغیر کہے صلوات پڑھ دیتے ہیں تو خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے ہیں. حضرات جو لوگ بعد میں آئے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ نام لکھا جا رہا ہے. محفل میں کسی بھی وقت قرآن دازی ہو سکتی ہے اور قرآن کی ایک پرچی نکالی جائے گی، اور جو خوش قسمت ہوگا وہ انشاءاللہ کربلائے معلیٰ یعنی عدالت توحید کا سفر طے کرے گا. جو لوگ بعد میں آئے ہیں وہ یہاں پہ آ کے اسٹیج کے پاس نام لکھوا سکتے ہیں. سب ایک ساتھ نہ آئیں، ایک ایک کر کے جن کو موقع ملے وہ نام لکھوا لیں. اور جو مومنات آئی ہیں، ہماری مائیں بہنیں آئی ہیں، بیٹیاں آئی ہیں، وہ گھر میں پرچی لکھی جا رہی ہے، وہ اپنا نام ضرور درج کرا لیں. آپ کے روبرو ہو رہے ہیں عالی جناب مولانا رضی بسوانی صاحب. آپ حضرات بارے دیگر صلوات ارشاد فرمائیں بآواز بلند. جملہ حاضرین جشن کو بہت بہت اس عظیم الشان اور کامیاب ترین جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ یہ مختصر سا مجمع اور بہت بیدار، مولا کی محبت میں ڈوبا ہوا مجمع. آپ بھائیوں سے گزارش ہے ذرا سا قریب آ جائیے. آپ حضرات، آپ سے بھی گزارش ہے ذرا سا قریب آ جائیے، ذرا سا اور قریب آ جائیے. آپ حضرات، آپ کے دیار محبت میں پہلی بار حاضری کا شرف حاصل کیا ہے. میری طرف توجہ فرمائیں. امشب
سر محفل تیری مدحت ہے سکینہ، امشب سر محفل تیری مدحت ہے سکینہ، جنت یہی مصروف سماعت ہے سکینہ۔ امشب سر محفل تیری مدحت ہے سکینہ، جنت جائیے نہیں توجہ فرمائیے، امشب سر محفل تیری مدحت ہے سکینہ، جنت یہی مصروف سماعت ہے سکینہ، کچھ تیری فضیلت کو کرے زینت لہجہ، کچھ تیری فضیلت کو کرے زینت لہجہ، جبریل تخیل کو اجازت ہے سکینہ۔ ہائے 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 اللہ اکبر، بھائیو توجہ، کچھ تیری، میرے بزرگوں ذرا دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے رہیے گا، بھائیو نوجوانوں آپ میرا ساتھ دیجئے گا، ذرا توجہ فرمائیے گا، ذرا بولتے رہیے گا میرے بھائیو، توجہ فرمائیے گا۔ ماشاءاللہ خدا آپ کو آباد رکھے، شاد رکھے، کیا اچھا مجمع ہے، جزاک اللہ، کیا کیفیت میں ڈوبا ہوا مجمع ہے، کیا خلوص سے اس جشن کا اہتمام ہمارے سونو بھائی اور بھائی نے کیا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ امشب سر محفل تیری مدحت ہے سکینہ، جنت یہی مصروف سماعت ہے سکینہ، کچھ تیری فضیلت کو کرے زینت لہجہ، جبریل تخیل کو اجازت ہے سکینہ، عاشور سے اب تک تیری خاموش خطابت، عاشور سے اب تک تیری خاموش خطابت، پشت ستم ایجاد پر ضربت ہے سکینہ، عاشور سے اب تک تیری خاموش خطابت، پشت ستم ایجاد پر ضربت ہے سکینہ، میری طرف توجہ فرمائیں، پشت ستم ایجاد پر ضربت ہے سکینہ، اسلام کی تبلیغ میں ہر موڑ کے اوپر، نوجوان بھائیو ذرا میرا ساتھ دیں، اسلام کی تبلیغ میں ہر موڑ کے اوپر مریم سے زیادہ تیری محنت ہے سکینہ۔ آئے آئے حیدر حیدر حیدر، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی، جزاک اللہ۔ اسلام کی تبلیغ میں ہر موڑ کے اوپر، نوجوانوں ایک دم پوری توجہ سے آپ بیدار رہیں، توجہ فرمائیے گا میرے بھائیو، پوری توجہ سے بالکل بیدار رہیں، تمام توجہات میری طرف مرکوز کریں، انشاءاللہ وعدہ ہے آپ محظوظ ہوں گے، توجہ فرمائیے گا کہ پشت ستم ایجاد پر ضربت ہے سکینہ، عاشور سے اب تک تیری خاموش خطابت، پشت ستم ایجاد پر ضربت ہے سکینہ، پشت ستم ایجاد پر ضربت ہے سکینہ، عاشور سے اب تک تیری خاموش خطابت، پشت ستم ایجاد پر ضربت ہے سکینہ، اسلام کی تبلیغ میں ہر موڑ کے اوپر مریم سے زیادہ تیری محنت ہے سکینہ، نیند آئے گی شبیر کی گودی میں ہی اس کو، ہائے نیند آئے گی شبیر کی گودی میں ہی اس کو، قرآن کے سینے کی امانت ہے سکینہ۔ اللہ بھائیو ذرا بولتے رہے، نوجوان بھائیو آپ چپ نہ رہیں، نیند آئے گی شبیر کی گودی میں ہی اس کو، نیند آئے گی شبیر کی گودی میں ہی اس کو، نیند آئے گی شبیر کی گودی میں ہی اس کو، قرآن کے سینے، رعایتوں کی داد چاہیے مجھے، قرآن کے سینے کی امانت ہے سکینہ، مریم کی بزرگی تیرے بچپن پہ تصدق، اللہ اکبر، مریم کی بزرگی تیرے بچپن کے تصدق، قرآن شہادت کی تو آیت ہے سکینہ۔ حیدر 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 حیدر، توجہ فرمائیے گا، یا علی یا علی، ذرا سا اور قریب آ جائیے آپ لوگ، ذرا سا اور قریب آ جائیے، مریم کی بزرگی تیرے بچپن کے تصدق، ذرا سا بزرگوں، ذرا نوجوان بھائیو آپ ذرا میرا ساتھ دیں، بہت مجمع ہے ماشاءاللہ،
محفل سننے کے لیے اتنا ہی مجمع بہت ہوتا ہے، توجہ درکار ہے۔ مریم کی بزرگی تیرے بچپن کے تصدق، مریم کی بزرگی تیرے بچپن کے تصدق، قرآن شہادت کی تو آیت ہے سکینہ۔ توجہ فرمائیے، ہاتھوں سے چھپا رکھا ہے قرآن سا چہرہ، ہاتھوں سے چھپا رکھا ہے قرآن سا چہرہ، تو اتنی بڑی صاحب غیرت ہے سکینہ۔ ہائے ہائے، ہاتھوں سے چھپا رکھا ہے قرآن سا چہرہ۔ حیدر حیدر، آپ لوگ بھی بولیں بھائی، آپ لوگ ادھر آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے، یہاں آ جائیے، آ جائیے، سب لوگ اٹھ کے آ جائیے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیہ، حسینیہ، یزیدیہ۔ ہاتھوں سے چھپا رکھا ہے قرآن سا چہرہ، ہاتھوں سے چھپا رکھا ہے۔ میری طرف آئیے، توجہ فرمائیں بھائی، ذرا میری طرف توجہ فرمائیں، تھوڑی دیر ذرا توجہ فرمائیں۔ آپ نوجوانوں سے گزارش ہے یہاں آ جائیے بہت توجہ سے۔ کوئی شعر میرا زائل سماعت نہیں ہونا چاہیے، بہت محنت سے شعر کہتا ہوں اور پوری محنت سے پڑھ بھی رہا ہوں، آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ مجھے توجہ سے سنیں۔ ہاتھوں سے چھپا رکھا ہے قرآن سا چہرہ، تو اتنی بڑی صاحب غیرت ہے سکینہ۔ شعر سنیے، شبیر کے مقتل کا پتہ کون بتاتا؟ شبیر کے مقتل کا پتہ کون بتاتا؟ تو شام غریباں کی ضرورت ہے سکینہ۔ شبیر کے مقتل کا پتہ کون بتاتا؟ تو شام غریباں کی ضرورت ہے سکینہ۔ شبیر کے مقتل کا پتہ کون بتاتا؟ تو شام غریباں کی ضرورت ہے سکینہ۔ شبیر کے مقتل کا پتہ کون بتاتا؟ شبیر کے مقتل کا پتہ کون بتاتا؟ تو شام غریباں کی ضرورت ہے سکینہ۔ تو شام غریباں کی ضرورت ہے سکینہ، تو شام غریباں کی ضرورت ہے سکینہ۔ خون اگلتے ہوئے خنجر کو پسینے آئے، خون اگلتے ہوئے خنجر کو پسینے آئے، صف بصف فوج ستمگر کو پسینے آئے۔ خون اگلتے ہوئے خنجر کو پسینے آئے، صف بصف فوج ستمگر کو پسینے آئے۔ ایک پیاسے نے فقط مشک بھری تھی اپنی، ایک پیاسے نے فقط مشک بھری تھی اپنی، سینکڑوں بار سمندر کو پسینے آئے۔ تشریف رکھیں۔ یا علی، یا علی، یا علی، آئیے قبلہ، آئیے ساگر صاحب تشریف لائیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ خون اگلتے ہوئے خنجر کو پسینے آئے، صف بصف فوج ستمگر کو پسینے آئے۔ ایک پیاسے نے فقط تھا، ایک پیاسے نے فقط مشک بھری تھی اپنی، سینکڑوں بار سمندر کو پسینے آئے، سینکڑوں بار سمندر کو پسینے آئے۔ خیال خام کو منظر نہیں دیا جاتا، خیال خام کو منظر نہیں دیا جاتا، لرزتے ہاتھوں کو خیبر نہیں دیا جاتا۔ ایسے بولیں گے آپ نوجوانوں، تم بولو، خیال خام کو منظر نہیں دیا جاتا، لرزتے ہاتھوں کو خیبر نہیں دیا جاتا۔ علی کے عشق سے جس کو گریز ہوتا ہے، علی کے عشق سے جس کو گریز ہوتا ہے، اسے غدیر کا منبر نہیں دیا ہے۔ توجہ، حیدر، حیدر،
حیدر حیدر یا علی یا علی یا علی خیال خام کو منظر نہیں دیا جاتا، لرزتے ہاتھوں کو خیبر نہیں دیا جاتا، علی کے عشق سے جس کو گریز ہوتا ہے اسے غدیر کا منبر نہیں دیا جاتا، اسے غدیر کا منبر نہیں دیا جاتا۔ آپ بزرگان سن لیں گے تو بہت اچھا۔ نوجوان بھائیو، خیال خام کو منظر نہیں دیا جاتا، لرزتے ہاتھوں کو خیبر نہیں دیا جاتا، علی کے عشق سے جس کو گریز ہوتا ہے اسے غدیر کا منبر نہیں دیا جاتا، اسے غدیر کا منبر نہیں دیا جاتا۔ ہے نماز شب حیدر کا سویرا عباس، ہے نماز شب حیدر کا سویرا عباس، مطمئن پیاس میں بھی ہے لب دریا عباس، ہے نماز شب حیدر کا سویرا عباس۔ دیکھتا ہوں میرا مجمع کہاں تک توجہ فرماتا ہے۔ ہے نماز شب حیدر کا سویرا عباس، مطمئن پیاس میں بھی ہے لب دریا عباس، غیرت اہل حرم حرمت زہرا عباس، غیرت اہل حرم حرمت زہرا عباس، ہر قدم پر لب زینب نے کہا یا عباس، اس فضیلت کے سفر میں ہے اکیلا عباس، اپنے بابا کے لبوں کا ہے وظیفہ عباس، اپنے بابا کے لبوں کا ہے وظیفہ عباس، نور وحدت سے جو مشتق ہے علی کا چہرہ، نور وحدت سے جو مشتق ہے علی کا چہرہ، تو بھی تو ہے اسی آئینے کا جلوہ عباس، تو بھی تو ہے اسی آئینے کا جلوہ عباس۔ کربلا آج بھی حسرت سے تجھے دیکھتی ہے، کربلا آج بھی حسرت سے تجھے دیکھتی ہے، تو ہے شبیر کی دنیا کا اجالا عباس، تو ہے شبیر کی دنیا کا اجالا عباس۔ طور سے ہیبت موسیٰ تجھے کرتی تھی سلام، طور سے ہیبت موسیٰ تجھے کرتی تھی سلام، شب عاشور تھا ایسا تیرا پہرا عباس، شب عاشور تھا ایسا تیرا پہرا عباس۔ قلت فوج کا شبیر کو احساس ہو کیوں، قلت فوج کا شبیر کو احساس ہو کیوں، قلت فوج کا شبیر کو احساس ہو کیوں، دشمنوں کے لیے کافی ہے اکیلا عباس۔ ہاں توجہ، تھک گئے؟ بھائی توجہ، انوار بھائی توجہ چاہتا ہوں، سونو بھائی سنیے گا، 250 علماء سے دعائیں چاہتا ہوں، بہت دعائیں چاہتا ہوں، بھائی سنیے گا، نوجوان بھائیوں میرے بھائیوں توجہ فرمائیے گا۔ قلت فوج کا شبیر کو احساس ہو کیوں، دشمنوں کے لیے کافی ہے اکیلا عباس۔ تیرے چلو میں دریاؤں کے دل ڈوب گئے، ہائے مجمع، تیرے چلو میں دریاؤں کے دل ڈوب گئے، کتنا وزنی تھا تیری پیاس کا سایہ عباس، تیرے ایک چلو میں دریاؤں کے دل ڈوب گئے، کتنا وزنی تھا تیری پیاس کا سایہ عباس، زندگی دے گیا مرتے ہوئے دریاؤں کو، زندگی دے گیا مرتے ہوئے دریاؤں کو، تیرا چلو سے وہ پانی کو گرانا عباس، تیرا چلو سے وہ پانی کو گرانا عباس، رن میں ہر ضرب کی گہرائی پر کہتے تھے حسین، نازک شیر، رن میں ہر ضرب کی گہرائی پر کہتے تھے حسین، ہائے تم نے نہیں دیکھا میرا حملہ عباس، ہائے 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 توجہ، اللہ اکبر، ذرا بولتے رہے میرے بھائیوں۔ یا علی، رن میں ہر ضرب کی گہرائی پر کہتے تھے حسین، ہائے تم نے نہیں دیکھا میرا حملہ۔ دعائیں چاہتا ہوں ذرا سا، آپ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے۔ نوجوان بھائیوں ذرا میری طرف دیکھیں، آپ ادھر کیا دیکھ رہے ہیں جی؟ مجھے دیکھیں، بولیں
مسکراتے رہیں، سنتے رہیں، سلامت رہیں، جیتے رہیں، جاگتے رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خوش رہیں۔ رن میں ہر ضرب کی گہرائی پر کہتے تھے حسین، ہائے تم نے نہیں دیکھا میرا حملہ عباس، نازک شعر پڑھنے جا رہا ہوں، توجہ، پیاس کی عزت پر جہاں سانس بھی لینا تھا محال، پورے مجمع کی داد چاہتا ہوں، پیاس کی عزت پر جہاں سانس بھی لینا تھا محال، اس جگہ تو نے بھری مشق سکینہ عباس۔ یا علی، پیاس کی عزت پر جہاں سانس بھی لینا تھا محال، پیاس کی عزت پر جہاں سانس بھی لینا تھا محال۔ جزاک اللہ، آباد رہیں۔ کیا اچھا مجمع ہے، کیا اچھا جشن ہے، کیا کیفیت ہے اس جشن میں، واقعی کتنے خلوص سے برپا کیا گیا ہے یہ جشن۔ پیاس کی عزت پر کتنی بار پڑھوں میرے بھائیوں یہ شعر، آپ ذرا سا توجہ فرما لیں بھائی، توجہ میرے بھائیوں، بزرگوں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا، میرے نوجوان بھائیوں، قسم خدا کی جونپور سے آیا ہوں آپ کے درمیان، ذرا سا آپ کا فریضہ ہے، توجہ سے سنیں، توجہ فرمائیں میرے بچوں، میرے چھوٹے بھائیوں، توجہ، قبلہ علماء کرام، میں بھائی پیاس کی عزت پر جہاں سانس بھی لینا تھا محال، اس جگہ تو نے بھری مشق سکینہ عباس۔ ایک ایک حرف کو، ایک ایک حرف میں بھرتا ہے وفا کی خوشبو، ایک ایک حرف میں بھرتا ہے وفا کی خوشبو، جب بھی کہتا ہے رضی تیرا قصیدہ عباس، ایک ایک حرف میں بھرتا ہے وفا کی خوشبو، ایک ایک حرف میں بھرتا ہے وفا کی خوشبو، جب بھی کہتا ہے رضی تیرا قصیدہ عباس، آمد غم ہے تو شبیر کا ماتم ہوگا، آمد غم ہے تو شبیر کا ماتم ہوگا، ہم رہیں یا نہ رہیں پھر بھی محرم ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ، اللہ اکبر، حیدر 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 حیدر، آہا اللہ اکبر، توجہ، یا علی یا علی یا علی، بھائی آپ لوگ یہاں آ جائیے، یہاں آ جائیے، میرے قریب آ جائیے، آ جائیے، ماشاءاللہ جیتے رہیں، آ جائیے، اتنی محبت سے بلا رہا ہوں، آپ کو بھی بلا رہا ہوں، آ جائیے ذرا سا، یہاں آ جائیے، سنیں ابوذر بھائی، توجہ بھائی، توجہ، بزرگوں ذرا دعاؤں کے لیے آپ، امتاز بھائی، قبلہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آمد غم ہے تو شبیر کا ماتم ہوگا، ہم رہیں یا نہ رہیں پھر بھی محرم ہوگا، کربلا نے مجھے پہنا دیے کالے کپڑے، کربلا نے مجھے پہنا دیے کالے کپڑے، میری بخشش کا وسیلہ بھی یہی غم ہوگا، میری بخشش کا وسیلہ بھی، کربلا نے مجھے پہنا دیے کالے کپڑے، میری بخشش کا وسیلہ بھی یہی غم ہوگا۔ زبان کا شعر ملاحظہ فرمائے، کربلا چاٹ رہا ہوں میں تیری مٹی کو، کربلا چاٹ رہا ہوں میں تیری مٹی کو، میرا لہجہ تیری تاثیر سے ریشم ہوگا، میرا لہجہ تیری تاثیر سے ریشم ہوگا، گردنیں پوچھ رہی ہیں ابھی نیزوں کے مزاج، ہائے 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 ہائے، گردنیں پوچھ رہی ہیں ابھی نیزوں کے مزاج، وہی لشکر جو زیادہ ہے ابھی کم ہوگا، وہی لشکر جو زیادہ ہے ابھی کم ہوگا، ہڈیاں سینہ مقتل کی کریں گی چٹ چٹ، ہڈیاں سینہ مقتل کی کریں گی چٹ چٹ، روز عاشور کوئی شیر جو برہا،
یا علی ہڈیاں سینہ مقتل کی کریں گی دعائیں چاہتا ہوں ہڈیاں سینہ مقتل کی کریں گی ہڈیاں سینہ مقتل کی کریں گی روز عاشور کوئی شعر جو برہم ہوگا مشعل راہ سخن نہج بلاغہ رضی مشعل راہ سخن نہج بلاغہ رضی ایک نقطے میں یہاں سارا ادب ضم ہوگا مشعل راہ سخن نہج بلاغہ رضی ایک نقطے میں یہاں سارا ادب ضم ہوگا مشعل راہ سخن نہج بلاغہ رضی ایک نقطے میں یہاں سارا ادب ضم ہوگا ایک نقطے میں یہاں سارا ادب ضم ہوگا سوگ واری ازا مجھ سے بڑھائی نہ گئی سوگ محرک اثر ملاحظہ فرمائے سنیں جونپور کی زبان سنیں مطلب ملاحظہ فرمائے سوگ واری ازا مجھ سے بڑھائی نہ گئی آنسوؤں کی ابھی قیمت بھی چکائی نہ گئی سوگواری بولتے رہے میرے بھائیوں سوگواری ازا مجھ سے بڑھائی میں آپ کی بہت دعائیں چاہتا ہوں سوگواری نوجوان بھائیوں سوگواری ازا مجھ سے بڑھائی نہ گئی سوگواری ازا مجھ سے بڑھائی نہ گئی آنسوؤں کی ابھی قیمت بھی چکائی نہ گئی آنسوؤں کی ابھی قیمت بھی چکائی نہ گئی مجھ سے کہتی ہے میری روح کہو ہائے حسین مجھ سے کہتی ہے میری روح کہو ہائے حسین اس طرح یاد کسی کی بھی منائی نہ گئی مجھ سے کہتی ہے میری روح بھائی تھوڑی دیر کے لیے میری طرف توجہ فرمائیں مجھ سے کہتی ہے میری طرف توجہ فرمائیں رک جائیں میری طرف توجہ فرمائیں سوگواری ازا مجھ سے بڑھائی نہ گئی آنسوؤں کی ابھی قیمت بھی چکائی نہ گئی مجھ سے کہتی ہے میری روح کہو ہائے حسین اس طرح یاد کسی کی بھی منائی نہ گئی بانی ظلم بھٹکتا رہا گلیوں گلیوں میری طرف بھٹکتا رہا گلیوں گلیوں ستیہ ناس ہوا شکل چھپائی نہ گئے ہائے 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 حیدر حیدر سب لوگ مل کے بولیں نوجوانوں آپ بھی یہاں جائیں اے علی اے علی حیدری نعرہ حیدری سوگواری ازا مجھ سے بڑھائی نہ گئی آنسوؤں کی ابھی قیمت بھی چکائی نہ گئی مجھ سے کہتی ہے میری روح کہو ہائے حسین اس طرح یاد کسی کی بھی منائی نہ گئی بونی ظلم بھٹکتا رہا گلیوں گلیوں ستیہ ناس ہوا شکل چھپائی نہ گئی زبان سنو میرے بھائیو بھائی توجہ میری طرف بالکل ذرا سا توجہ فرمائے روک دیجیے میری طرف توجہ فرمائے یا ناسوا شکل چھپائی نہ گئی شعر سنیں مکھیاں مارنے والوں سے مکھیاں مارنے والوں سے کسی جنگ میں بھی حاضری دی نہ گئی تیغ چلائی نہ گئی حیدر 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 علی مکھیاں میری طرف دیکھیں مکھیاں مارنے والوں سے کسی جنگ میں بھی زبان ملاحظہ فرمائیں جونپور کی حاضری دی نہ گئی تیغ چلائی نہ گئی حاضری دی نہ گئی تیغ چلائی نہ گئی شعر سنیں اٹھ
دل بیعت سے ابھی تک شعلے اٹھ رہے ہیں، دل بیعت سے ابھی تک شعلے، کسی برسات سے یہ آگ بجھائی نہ گئی۔ اٹھ رہے ہیں دل بیعت سے ابھی تک شعلے، کسی برسات سے یہ آگ بجھائی نہ گئی۔ میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، توجہ، صبر نے ظلم کی سوچوں کو کیا یوں پامال، صبر نے ظلم کی سوچوں کو کیا یوں پامال، لاش بیعت کی یزیدوں سے اٹھائی نہ گئی۔ اور حیدر، حیدر، آپ لوگ بھی بولیں حیدر، اے علی، اے علی، اے علی، صبر نے ظلم کی سوچوں کو کیا یوں پامال، لاش بیعت کی یزیدوں سے اٹھائی نہ گئی، لاش بیعت کی یزیدوں سے اٹھائی نہ گئی۔ شعر تو یہ ہے، اللہ اکبر، رن میں عباس کے ہوتے ہوئے مولا کی طرف، کھڑے ہو جائیے گا، توجہ، رن میں عباس کے ہوتے ہوئے مولا کی طرف، ظلم سے چاہ کے بھی آنکھ اٹھائی نہ گئی، ظلم سے چاہ کے بھی۔ علی علی، 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 حیدر، یا علی، رن میں عباس کے ہوتے ہوئے مولا کی طرف، رن میں عباس کے ہوتے ہوئے مولا کی طرف، ظلم سے چاہ کے بھی آنکھ اٹھائی نہ گئی، ظلم سے چاہ کے بھی آنکھ اٹھائی نہ گئی، ظلم سے چاہ کے بھی آنکھ اٹھائی نہ گئی۔ صبر نے ظلم کی سوچوں کو کیا یوں پامال، لاش بیعت کی یزیدوں سے اٹھائی نہ گئی، صرف اصغر نے کیا تیرے تبسم سے جہاد۔ کرتاز بھائی ارے ذرا بولتے رہیے آپ، صرف اصغر نے کیا تیرے تبسم سے جہاد، آستی ایسے کسی کی بھی چڑھائی نہ گئے۔ آئے ہائے، ارے میرے بھائیوں، آپ لوگ بھی ذرا بولتے رہیے، بزرگوں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ صرف اصغر نے کیا تیرے تبسم سے جہاد، آستیاں ایسے کسی کی بھی۔ میں عجیب کیفیت میں ہوں، اپنے مجمع کو بھی اسی کیفیت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ صرف اصغر نے کیا تیرے تبسم سے جہاد، آستیاں ایسے کسی کی بھی چڑھائی نہ گئی۔ کیا قیامت ہے کہ تم کہتے ہو فاروق اس کو، کیا قیامت ہے کہ تم کہتے ہو فاروق اس کو جس سے خوابوں میں بھی تلوار اٹھائی نہیں۔ حیدر، سب کھڑے ہو جاؤ، حیدر، 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 یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، صرف اصغر نے کیا تیغ تبسم سے جہاد، آستیاں سے کسی کی بھی چڑھائی نہ گئی۔ میری کیا قیامت ہے، کیا قیامت ہے کہ تم کہتے ہو فاروق اس کو جس سے خوابوں میں بھی تلوار اٹھائی نہ گئی۔ نازک شعر، پوری توجہ، بہت نازک شعر، شعر سنیے گا۔ کربلا نے میری آنکھوں کو دیے ہیں آنسو، بول کے سنیں، کربلا نے میری آنکھوں کو دیے ہیں آنسو، یہ وہ دولت ہے جو دشمن سے کمائی نہ گئی۔ کربلا نے میری آنکھوں کو دیے ہیں آنسو، یہ وہ دولت ہے جو دشمن سے
کمائی نہ گئی. یہ وہ دولت ہے جو دشمن سے کمائی نہ گئی. اس سلام کا نہایت قیمتی شعر اب پڑھنے جا رہا ہوں. صدیق طاہرہ عصمت مآب شہزادی کونین کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں. پوری توجہ سے آپ کی داد چاہیے, دعائیں چاہیے. صرف اصغر نے کیا تیغ تبسم سے جہاد. آستیں ایسے کسی کی بھی چڑھائی نہ گئی. نازک شعر میرے بھائیوں, سونو بھائی توجہ, انوار بھائی سارے بھائیوں سے توجہ, ڈائس سے تمام علماء سے دعائیں چاہتا ہوں. نازک شعر, فاطمہ چادر تطہیر کی مصداق ہو تم. بول دیجئے توجہ, فاطمہ چادر تطہیر کی مصداق ہو تم. یہ ردا وہ ہے جو مریم کو اڑائی. یا علی, سب لوگ میرا ساتھ دے دیجئے, ذرا آپ لوگ بھی بول دیجئے, فاطمہ چادر تطہیر کی مصداق ہو تم. یہ ردا وہ ہے جو مریم کو. بھائیوں مجھے داد نہیں ملی, میں بہت ذمہ داری سے شعر کہتا ہوں. مجھے داد چاہیے. فاطمہ چادر تطہیر کی مصداق ہو تم. یہ ردا وہ ہے جو مریم کو اڑائی نہ گئی. اب یہاں سے نازک دو تین اشعار ملاحظہ فرمائیے گا. پشت ناقہ پا رسن بستہ تھے اطفال حسین. بہت نازک شعر ہے. پشت ناقہ پا رسن بستہ تھے اطفال حسین, ظلم کے ہاتھ میں پر ان کی کلائی نہ گئی. پشت ناقہ پا, محسوس کیجئے گا, پشت ناقہ پا رسن بستہ تھے اطفال حسین, ظلم کے ہاتھ میں پر ان کی کلائی نہ گئی. شعر سنیے رسائی ادب میں اس خیال کا اضافہ. قبر اصغر کو دیے شکر کے آنسو شہنے. عجیب نازک شعر ہے بھائیو, عجیب نازک شعر ہے. قبر اصغر کو دیے شکر کے آنسو شہنے, چشم یعقوب سے یہ فصل اگائی نہ گئے. قبر اصغر کو دیے شکر کے آنسو شہنے, چشم یعقوب سے یہ فصل اگائی نہ گئی. حرمت حق کے لیے شہنے دیا اکبر کو, حرمت حق کے لیے شہنے دیا اکبر کو. یہ کمائی تو رسولوں سے لٹائی نہ گئی. حیدر یا علی, قبر اصغر کو دیے شکر کے آنسو شہنے, قبر اصغر کو دیے شکر کے آنسو شہنے, چشم یعقوب سے یہ فصل اگائی نہ گئی. حرمت حق کے لیے شہنے دیا اکبر کو, یہ کمائی تو رسولوں سے, یہ کمائی تو رسولوں سے لٹائی نہ گئی. قبر اصغر کو دی, ہائے حسین, ہائے حسین, میرے حسین, قبر اصغر کو دیے شکر کے آنسو شہنے, چشم یعقوب سے یہ فصل اگائی نہ گئی. حرمت حق کے لیے شہنے دیا اکبر کو, یہ کمائی بھائیوں, یہ کمائی تو رسولوں سے لٹائی نہ گئی. رن میں عباس کے ہوتے ہوئے مولا کی طرف. ایک نعرہ حیدری.
پشت ناقہ پر رسل بستا تھے اطفال حسین، سلوے کے ہاتھ میں پر ان کی کلائی نہ گئی، فاطمہ چادر تطہیر کی مصداق ہو تم، یہ ردہ وہ ہے جو مریم کو اوڑھائی نہ گئی، قبر اصغر کو دی، قبر اصغر کو دی، شکر کے آنسو شہنے چشمے یعقوب سے یہ فصل ہوئے، حرمت حق کے لیے شہ نے دیا اکبر کو، یہ کمائی تو رسولوں سے لٹائی نہ گئی، میرے چہرے کی چمک تھی میرے شعروں میں رضی، میرے چہرے کی چمک تھی میرے شعروں میں رضی، دشمنوں سے میری تصویر چھپائی نہ گئی، میرے چہرے کی چمک تھی میرے شعروں میں رضی، میرے چہرے کی چمک تھی میرے شعروں میں رضی، میرے چہرے کی چمک تھی میرے شعروں میں رضی، دشمنوں سے میری تصویر چھپائی نہ گئی۔ ایک منقبت اور سن لیجئے، بھائی کی فرمائش ہے، راہی بغض علی کو، میری طرف دیکھیں نوجوان، راہی بغض علی کو در کعبہ نہ ملا، راہی بغض علی کو در کعبہ نہ ملا، عمر بھر پھرتا رہا کوئی نتیجہ نہ ملا، راہی بغض علی کو بس 5 منٹ آپ کا اور وقت درکار ہے، پوری توجہ سے سن لیں کیا کہنا ہے، بہت اچھا آپ نے سنا، سلام علیہ جزاک اللہ، کیا عمدہ جیسے، آئیے سلیم بھائی تشریف لائیے، راہی بغض علی کو در کعبہ نہ ملا، عمر بھر پھرتا رہا کوئی نتیجہ نہ ملا، زبان ملاحظہ فرمائیں، حسن مطلع ملاحظہ فرمائیں، تو فوز پر، تو فوز پر، تو فوز پر جسے دروازہ صحرا نہ ملا، بولے نا میرے بھائیو، تو فوز پر جسے دروازہ صحرا نہ ملا، وہ مسلمان بھی ہے کیا جسے قبلہ نہ ملا؟ اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے ہیں، راہی بغض علی کو در کعبہ نہ ملا، عمر بھر پھرتا رہا کوئی نتیجہ نہ ملا، تو فوز پر جسے دروازہ زہرا نہ ملا، وہ مسلمان بھی ہے کیا جسے قبلہ نہ ملا؟ وہ مسلمان بھی ہے کیا؟ ارے بزرگو آپ تو بولو، وہ مسلمان بھی ہے، سنو بھائی، وہ مسلمان بھی ہے کیا جسے قبلہ نہ ملا؟ نوجوان بھائیو نازک شیر، صبر سجاد کے چلتے رہے مقتل میں چراغ، صبر سجاد کے چلتے رہے مقتل میں چراغ، شام غربت میں نمازوں کو اندھیرا نہ ملا، حیدر 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 یا علی یا علی یا علی یا علی، صبر سجاد کے چلتے رہے مقتل میں چراغ، شام غربت میں نمازوں کو اندھیرا نہ ملا، شام عزادار بھائی توجہ، مولانا میرا صاحب تشریف لائے قبلہ، صبر سجاد، بزرگوں نوجوان بھائیو، صبر سجاد کے جلتے رہے مقتل میں چراغ، شام غربت میں نمازوں کو اندھیرا نہ ملا، شہ کی اقلیم شجاعت میں تھے جب تک عباس، شہ کی اقلیم شجاعت میں تھے جب تک عباس، کسی بچے کا بھی اترا ہوا چہرہ نہ ملا، محسوس کریں، شہ کی اقلیم شجاعت میں تھے جب تک عباس، کسی بچے کا بھی اترا ہوا چہرہ نہ ملا، ہاتھ تو کٹ گئے سقائے حرم کے لیکن، ہاتھ تو کٹ گئے سقائے حرم کے لیکن، پھر بھی اے ظلم تجھے قبضہ دریا نہ ملا، پھر بھی اے ظلم تجھے قبضہ دریا نہ ملا، گشت کرتے رہے بیعت کے پرندے لیکن، رات بھی ڈھل گئی باطل کو سویرا نہ ملا،
تشنگانی کے سمندر میں کہیں ڈوب گئی، تشنگانی کے سمندر میں کہیں ڈوب گئی، ظلم کی لاش کو تنکے کا سہارا نہ ملا، ظلم کی لاش کو تنکے کا سہارا نہ ملا، پہلی پیشی میں ہی آقا نے رہائی دے دی، بولو بولو، پہلی پیشی میں ہی آقا نے رہائی دے دی، اور وہ مجرم تھا جسے کوئی کٹہرا نہ ملا، پہلی پیشی میں ہی آقا نے رہائی دے دی، اور وہ مجرم تھا جسے کوئی کٹہرا نہ ملا۔ ساری توجہات مرکوز کریں، بس بس فقط توجہ، راہی بغض علی کو در کعبہ نہ ملا، عمر بھر پھرتا رہا کوئی نتیجہ نہ ملا، تو فوز پر جسے دروازہ زہرا نہ ملا، وہ مسلمان بھی ہے کیا جسے قبلہ نہ ملا، پہلی پیشی میں ہی آقا نے رہائی دے دی، اور وہ مجرم تھا جسے کوئی کٹہرا نہ ملا۔ چل رہا ہے عمر ساتھ جہنم میں ابھی، چل رہا ہے، چل رہا ہے عمر ساتھ جہنم میں ابھی، یہ وہ کافر ہے جسے رائے کا خزانہ نہ ملا۔ توجہ، حیدر 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 حیدر، یا علی یا علی، چل رہا ہے عمر ساتھ جہنم میں ابھی، یہ وہ کافر ہے جسے رائے کا خزانہ نہ ملا۔ پوری آبادی سے سنیں بات، مصحف طرز علی کی ہے خطیبہ زینب، مصحف طرز علی کی ہے خطیبہ زینب، کسی بیٹی کو یہ انداز یہ لہجہ نہ ملا۔ توجہ، مصحف طرز علی کی ہے خطیبہ زینب، کسی بیٹی کو یہ انداز یہ لہجہ نہ ملا۔ فاطمہ فاطمہ ہیں، توجہ، الفاطمہ تو فاطمہ، فاطمہ تو بس فاطمہ ہے، فاطمہ بزرگوں آپ سے دعائیں چاہتا ہوں، فاطمہ فاطمہ ہیں، ان کے فضائل مت پوچھ، فاطمہ فاطمہ ہیں، ان کے فضائل مت پوچھ، لاکھ ڈھونڈا کوئی ہم رتبہ فضہ نہ ملا، لاکھ ڈھونڈا کوئی ہم رتبہ فضہ نہ ملا۔ دشمن فاطمہ زہرا ہے خدا کا دشمن، توجہ، دشمن فاطمہ زہرا ہے خدا کا دشمن، کیا بخاری میں تجھے اس کا حوالہ؟ حیدر 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 حیدر، یا علی یا علی یا علی، فاطمہ فاطمہ ہیں، فاطمہ فاطمہ ہیں، ان کے فضائل مت پوچھ، لاکھ ڈھونڈا کوئی ہم رتبہ فضہ نہ ملا۔ دشمن فاطمہ زہرا ہے خدا کو دشمن، دشمن فاطمہ زہرا ہے خدا کا دشمن، کیا بخاری میں تجھے اس کا حوالہ نہ ملا؟ کیا بخاری میں تجھے اس کا حوالہ نہ ملا؟ میں نے دیکھا ہے بصیرت کی نگاہوں سے رضی، میں نے دیکھا ہے بصیرت کی نگاہوں سے رضی، عشق حیدر کا مسافر کبھی تنہا نہ ملا۔ میں نے دیکھا ہے
बसीरत की निगाहों से रजी, इश्क है दर का मुसाफिर, कभी तन्हा न मिला। मोहतरम रजी बिस्वानी साहब आज की महफिल में एक शेर तोहफतन देकर चले गए। हालांकि पढ़ रहे थे सलाम, लेकिन मर्सी हाँ तो मैं तो घबरा जाता हूँ साहब, मैं तो ऐसा ही नाजिम हूँ बेतकल्लुफ, ऐसे ही मुड़ जाऊंगा। और बैत मरसिए की जैसे बैत और बरसिए का रंग उस शेर में है कि कब्र अजहर को दिए शुक्र के आंसू शहने, चश्मे याकूब से ये फसल उगाई न गई। हालांकि हक तो ये था कि कम से कम 10 मिनट तक इसी शेर पे नारा लगता रहे, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि इन सब का नाम लिख लीजिए, इनको सबको रजब शाबान में महफिलों में टिकट करवाइए, साथ में लेके चलिए कि यही एक कबीला है साहब, खड़े हो के दाद दे रहा है और बीच में एक दिल है कि जो धड़क रहा है, तो जिससे ये पूरे मजमे का जिस्म है जो हरकत में है। मैं समझता हूँ ये दिल अगर घर चला गया 1 मिनट के लिए तो क्या होगा इस मजमे का। हाँ, बहुत देर से बैठा देख रहा हूँ। अच्छा, बहुत से लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कसम खा के आए, तो बहरहाल कसम खा के आए ठीक है, लेकिन कम से कम हाथ नहीं हिला सकते आप तो जबान तो हिला दीजिए, ताकि लगे कि हमारी आवाज आप तक पहुंची है, आपकी हम तक। भाइयों को तो बुलाया था, बिल्कुल सामने बिठाया था हमारे भाई ने। अल्लाह इन सबको सलामत रखे, इनकी जवानी सलामत रखे, इनका जज्बे विला सलामत रखे। आइए मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ फिर एक अजीम नाम की तरफ जा रहा हूँ। कौनैन पा खालिक का वली गालिब है, ये मिसरा था मिर्जा दबीर। कौनैन पा खालिक का वली गालिब है, ईमान है रूह और अली गालिब है। अच्छा, मैं बुजुर्गों को इसलिए भी सुरूर भाई पढ़ रहा हूं ताकि लगे तो कि मजमून कहां कहां से उठाए गए हैं। मैं कुछ कह गया, ईमान है रूह और अली गालिब है, अल्लाह है मतलूब नबी तालिब है, क्या ज़ाते अली इब्ने अबी तालिब। ये है साहब मिर्जा सलामत अली दबीर। अल्लाह है मतलूब नबी तालिब है। खुदा की कसम कुछ भी खाइएगा, कोई किसी का शेर न खा जाइएगा, आपसे गुजारिश कर रहा हूं। और जो पीना हो पीते रहिए, चाय पीजिए, पानी पीजिए, किसी की मनकबत न पी जाइएगा। आइए मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ इस मुतबस्सिम मजमे के दरमियान एक बेहतरीन आवाज आपके हवाले कर रहा हूं। मेरी मुराद है मोहतरम डॉक्टर नायाब बलियाबी साहब के वो आए और अपने कलाम से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। आप हज़रात बावाज़ बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमा दें। हाज़रीन, जश्न बिनते हुसैन जनाब सकीना सल्लल्लाहु अलैहा की विलादत के मौके पर आपको हम मुबारकबादी पेश करते हैं। और इस सर्द मौसम में रजी साहब की जबीन से भरते हुए पसीने ये चैलेंज करते हैं कि कहाँ ठंडक है, और आपका जोश, यहाँ से दूर दराज ठंडक हो सकती है। मेरा मानना है इस पंडाल में ठंडक नहीं है। भाई ने आते ही मुझसे कहा कि कुछ ठंडक पे पड़िए, तो मेरा अपना मानना है बुजुर्ग भाई कि वो शायरी क्या,
जिसमें वक्त की धड़कन न हो। अब तो ठंडक भी खबरों में आती रहती है, इस शहर में इतना टेम्परेचर, यहाँ इतना टेम्परेचर, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? तो इन्हीं ने फरमाया, तो मैंने कहा कि अब मैं सोचने लगा कि बिनते हुसैन का जश्न है और ये ठंडक को मौजू बनाया जाए। बन गया हो तो दुआ चाहता हूँ। सर्द ये मौसम है क्या बिनते हुसैन, सर्द ये मौसम है क्या बिनते हुसैन, बिछ गया फर्शे विला बिनते हुसैन। आपकी बात मुरादा, बिछ गया। देखिए मौलाना सुरूर भाई शेर बनाने की कोशिश की है। बिछ गया फर्शे विला बिनते हुसैन, सिलसिले जारी है तेरे जश्न के। मिसरा दिया दुआ चाहता हूँ। सिलसिले जारी है तेरे जश्न के, क्यों सिलसिले जारी है तेरे जश्न के, कब अलम ठंडा हुआ बिनते हुसैन। सिलसिले जारी है तेरे जश्न के, कब अलम ठंडा हुआ बिनते हुसैन। जब कभी ठंड पहाड़ों से उतर आती है, जब कभी ठंड पहाड़ों से उतर आती है, ये हकीकत है गरीबों के ही घर जाती है। एक एक आदमी, ये हकीकत है गरीबों के ही घर जाती है, ये हकीकत है गरीबों के ही घर जाती है। गर्म कपड़े तो नहीं कोहरे की चादर ओढ़े, गर्म कपड़े तो नहीं कोहरे की चादर ओढ़े, मुफलिसी ज़ेरे फलक चैन से सो जाती है। भाई मरादा मैं पेश करता हूँ। मुफलिसी ज़ेरे फलक चैन से सो जाती, गर्म कपड़े तो नहीं, कुछ नया मफहूम नज्म करने की जिद मुलादा फरमाई। मुफलिसी ज़ेरे फलक, ये ख्यालात कसीदे की दुनिया में, मध्य की दुनिया में राइज नहीं है। मौला मेरी मदद करते हैं, हम आप तक पहुंचाते हैं। मौला फरमाई मुफलिसी ज़ेरे फलक चैन से सो जाती है, सर्द रातों में भी एक कौम करे सीना ज़नी, सर्द रातों में भी एक शहर से दूसरे शहर अंजुमने रन करती हैं। सर्द रातों में भी एक कौम करे सीना ज़नी, ठंड क्या ठंड को ये कौम ही लग जाती है। सर्द रातों में एक नारा हैदरी हैदरी हैदरी, सर्द रातों में भी एक कौम करे सीना ज़नी, ठंड क्या ठंड को ये कौम ही लग जाती है। जब कभी ठंड पहाड़ों से अब क्यों
मुलादा फरमाइए ये कौन सी ताकत है चाचा जो यहाँ बैठाए हुए है, इस आलम में भी आप बैठे हुए हैं। मुलादा फरमाइए ये जवान बैठे हैं, कोई हैरत की बात नहीं है, आप बैठे हैं क्यों, ये क्या है, कौन सी ताकत है? अगर शेर पहुंचता है तो दुआ चाहता। सर्द रातों में भी एक कौम करे सीना जनी, ठंड क्या ठंड को, सुन सा, ठंड क्या ठंड को ये कौम ही लग जाती है। सर्द रातों में भी क्यों बैठे हैं आप? गर्मी इश्क अली का ये असर है नायाब, गर्मी इश्क अली का ये असर है नायाब। एक अज़ादार से ये ठंड भी घबराती है। गर्मी ये इश्क अली का ये असर है नायाब, एक अज़ादार से ये ठंड भी घबराती है। जब कभी ठंड पहाड़ों से उतर आती है, ये हकीकत है गरीबों के ही घर जाती है। क्या कीमती शेर पढ़ दिया मौलाना रजी साहब ने कि फातिमा फातिमा है, उनके फजाइल को न ढूंढ। अल्लाह क्या बात है, लाख ढूंढो हम रुतबे फिजा। मुलादा फरमाइए चार मिसरे में भी अपनी जिंदगी कीमती पेश करता हूँ। मुलादा फरमाइए उस शेर का इस्तकबाल करता हूँ। मध्य सरकारे दो आलम में भला क्या लिखें, मध्य सरकारे दो आलम में भला क्या। शहजादी के चाहने वालों शेर हो जाए दुआ चाहता हूँ जर भाई। मध्य सरकारे दो आलम में भला क्या लिखें, बोला कुरान के यासीन और ताहा लिखें, बोला कुरान के यासीन और ताहा लिखें। जब कभी सरवरे आलम का कसीदा लिखें, जब कभी सरवरे आलम का कसीदा लिखें, आपका गस्बे फकत फातिमा ज़हरा लिखें। सरवरे आलम का कसीदा लिखें, आपका गस्बे फकत फातिमा ज़हरा लिखें, आपका गस्बे फकत फातिमा ज़हरा लिखें। जब कभी ठंड पहाड़ों से उतर आती है, ये हकीकत है गरीबों के ही घर जाती है। गर्मी ये इश्क अली का ये असर है नायाब। मुला फरमाइए गर मिल न पाएगी कभी मंजिल वसीला छोड़कर, मिल न पाएगी कभी मंजिल वसीला छोड़कर। छत पे क्या चढ़ पाएगा कोई भी जीना छोड़कर, छत पे क्या चढ़ पाएगा कोई भी जीना छोड़कर, छत पे क्या चढ़ पाएगा कोई भी जीना छोड़कर। मुला फरमाइए ऐ सकीना जश्न तेरा किस कदर पुरनूर है, ऐ सकीना जश्न तेरा किस कदर
پر نور ہے، اے سکینہ جشن تیرا کس قدر پر نور ہے، شمر جو ہے وہ چلا جائے علاقہ چھوڑ کر، ارے کم ملاتب، شمر جو ہے وہ چلا جائے علاقہ چھوڑ کر، مل نہ پائے گی کبھی منزل وسیلہ چھوڑ کر۔ دوستوں میں اپنی زندگی کا ایک قیمتی شعر سنانے جا رہا ہوں، اور معیار سماعت اس قدر بلند ہے کہ جو کچھ میں نے سوچا تھا اس کو سب چینج کیا میں نے۔ ملاقات بھائی، کرتاس کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا، بہت اعتبار کے ساتھ یہ کلام، اس کلام کا پرانے کلام کا انتخاب کیا آپ نے، کرتاس کائنات پہ، لیکن جو نئی جنریشن ہے اس کے لیے نیا ہے، اتنا ہی پرانا ہے یہ، اتنا ہی پرانا ہے یہ۔ کرتاس میں نے یہ سوچا بھائی کہ اگر یہ نظم نہ پڑھوں گا جشن جناب سکینہ میں تو یقیناً انصاف نہ ہوگا۔ کرتاس کائنات پہ کیا کیا لکھ، بھائیوں نے آپ کو آمادہ کر دیا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ دعاؤں سے آمادہ۔ کرتاس کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا، شبنم کو بہر، بہر کو قطرہ لکھا گیا، سورج کو جگنوں کا، دیکھیں بھائی شمس بھائی، شاعری کا ایک عہد سامنے، سرور لکھنوی، ان کو دیکھ کر کے بہت حوصلہ ملتا ہے، بہت سیکھنے کو ملتا ہے ہم لوگوں کو، تو یقیناً ان کے سامنے پڑھنا ایک ذمہ داری کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ بھائی عبدالدار اعظمی صاحب نے اور سلیم صاحب نے، اور انتہائی معتبر آواز کرتاس کربلائی کی نظامت کی دنیا اور شاعری کی دنیا میں، اور مولانا رضی بسوانی جس محفل میں ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ سماعت بہت بلندی تک لے جاتے ہیں، تو اسی اعتبار سے کرتاس کربلائی نے مجھے ان کے بعد تو میں مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ جناب ساگر صاحب اور مولانا میراج صاحب بنگلوری، مولانا تشریف فرما ہے، کیا خطابت آپ کی ہوتی ہے۔ میں سب کو آمادہ کرتے ہوئے اپنی یہ نظم پھر گراف ایجنسی کے حوالے کرتا ہوں، اور شاید یہ پھر تازہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایسا وائرل کرتے ہیں کہ میرے پہنچنے سے پہلے نظم پہنچا دیتے ہیں۔ مولا فرمائیے بڑے اعتبار کے ساتھ اس آپ کے خطے میں، یہ اس جشن میں، شبنم کو بہر، بہر کو قطرہ لکھا گیا، سورج کو جگنوں کا سراپا لکھا گیا، سورج کو جگنوں کا سراپا لکھا گیا، اور جگنوں کو غم کا اندھیرا لکھا گیا۔ کرتاس کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا، مولا فرمائیے کوہسار ظلم و جور کو ذرہ لکھا گیا۔ آج بھی ہو رہا ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ کوہسار ظلم و جور کو ذرہ لکھا گیا، ذرے کو آسمان کا تارا لکھا گیا۔ مولا فرمائیے دوستوں، کرتاس کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا، کرتاس کائنات پہ کیا، جلدی سے جلدی بانٹ دو بیٹا، جب تک میں تمہید ختم کروں تب تک چائے بانٹ دینی چاہیے۔ کرتاس کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا، شبنم کو بہر، بہر کو قطرہ لکھا گیا،
सूरज को जुगनुओं का सरापा लिखा गया और जुगनुओं को गम का अंधेरा लिखा गया। किरतास से कायनात पे क्या क्या लिखा गया। को सारे जुल्म जौर को जर्रा लिखा गया, जर्रे को सारे जुल्म जौर को जर्रा लिखा गया, जर्रे को आसमान का तारा लिखा गया। किरतास से कायनात पे क्या क्या लिखा। मज़मून से और करीब आते हुए, तक़सीम मुफलिसों में जो करता था रोटियां, तक़सीम मुफलिसों में जो करता था रोटियां, उसके खिलाफ दहर में क्या क्या लिखा गया। किरतास से कायनात पे क्या क्या लिखा गया। किरतास से कायनात पे क्या क्या लिखा गया। हमारे यहाँ सुरूर भाई एक शायर थे, नूह नारवी साहब, उनका शेर बहुत मशहूर है, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। सच्चा था जो यहाँ उसे झूठा लिखा गया। तक़सीम मुफलिसों में जो करता था रोटियां, उसके खिलाफ दहर में क्या क्या लिखा गया। सच्चा था जो यहाँ उसे झूठा लिखा गया। आम आदमी तक बात पहुंच जाए। सच्चा था जो यहाँ उसे झूठा लिखा गया, झूठा था जो यहाँ उसे सच्चा लिखा गया। किरतास से कायनात पे क्या क्या लिखा गया। किरतास से कायनात पे क्या क्या लिखा गया। सच्चा था जो यहाँ उसे झूठ। अब इंतहा जरा मुलादा फरमाइए, इंतहा मुलादा फरमाइए। ये शेर आपके हवाले से पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाइए। भागे थे हक की जंग में मैदान जो छोड़कर, भाई भागे थे हक, इंतहा मुलादा फरमाइए। भागे थे हक की जंग में मैदान जो छोड़कर, उनकी बहादुरी का कसीदा लिखा गया। किरतास से कायनात में क्या क्या लिखा गया। भागे थे, इंतहा मुलादा हुआ भाई। भागे थे हक की जंग में मैदान जो छोड़कर, उनकी बहादुरी का कसीदा लिखा गया। उनकी बहादुरी का कसीदा लिखा गया। मैं चाहता हूं कि चाय पहुंच जाए ताकि आप पुरजोश अंदाज में एनर्जी के साथ दुआएं दें। भागे थे हक की जंग में मैदान जो छोड़कर, उनकी बहादुरी का कसीदा लिखा गया। तक़सीम मुफलिसों में जो तक़सीम मुफलिसों में जो करता था रोटियां, उसके खिलाफ दहर में क्या क्या लिखा गया। उसके खिलाफ उस वक्त भी मौलाना रजी साहब क़िबला 1400 साल पहले भी प्रोपेगेंडा मशीन इस कदर तेज थी कि जब मेरे मौला शहीद हुए तो शाम में लोगों ने कहा, अली मस्जिद में क्या कर रहे थे। जी, ये प्रोपेगेंडा था कि मेरे मौला शहीद मस्जिद में हुए। जुल्म की इंतहा मुलादा फरमाइए। तो अली मस्जिद में, क्या अली नमाज भी पढ़ते थे। जी, तो कहने दीजिए, तक़सीम मुफलिसों में जो करता था रोटियां, उसके खिलाफ दहर में क्या क्या अदातर था, क्या क्या लिखा। सलीम
کیا کیا لکھا گیا، بھاگے تھے حق کی جنگ میں میدان جو چھوڑ کر، ان کی بہادری کا قصیدہ لکھا گیا، کرتاس سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا۔ اس دہر کو ایک انگریز رائٹر کہتا ہے کہ کاش کے اس دور کو علی میسر ہو جاتے، حالانکہ اس کی نظر محدود ہے، ہر دور کو ایک علی میسر ہے، ہر دور کو، ارے بھائی اتنی آسانی سے سنا آپ نے، ہر دور کو ایک علی میسر ہے، لیکن اس کا سرور بھائی نیچرل سوال تھا، اس کا ایک نیچرل سوال تھا کہ کاش کے اس دور کو علی میسر ہوتے۔ ملاحظہ ہمیں پیش کرتا ہوں، کرتاس سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا، بھاگے تھے حق کی جنگ میں۔ جانتے ہیں کیوں کہا اس نے؟ کاش کے علی میسر ہوتے تو میں پوچھ لیتا کہ دنیا کو بھوک مری سے کیسے بچایا جائے، میں پوچھ لیتا سمندر کے رازوں کو، میں پوچھ لیتا خلاؤں کے رموز کو، میں پوچھ لیتا۔ ملاحظہ فرمائیے، لیکن ہر دور کو ایک علی میسر ہے۔ بھاگے تھے حق کی جنگ میں، اس دہر کو، اس دہر میں علی کو سمجھنا محال ہے، اس دہر میں علی کو سمجھنا محال ہے، اس دہر میں علی کو سمجھنا محال ہے، جس دہر میں نبی کو بھی خود سا لکھا گیا، اس دہر میں علی کو سمجھنا ارے اس دہر میں علی کو سمجھنا محال ہے، جس دہر میں نبی کو بھی خود سا لکھا گیا۔ کرتاس تمہید کا آخری شعر، اس شعر کے لیے جب میں نے قم میں شعر کو پڑھا تو وہاں کے علماء نے خمینی حال میں مولانا کھڑے ہو کر کے استقبال کے شعر کا وہ شعر پیش کرنا جا رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، اس دہر میں علی کو، تمہید کا آخری شعر، دوزخ کی نظر ہوں گے یقیناً وہ سارے لوگ، دوزخ کی نظر ہوں گے یقیناً وہ سارے لوگ جن کے یہاں رسول کو بھیا لکھا گیا۔ ایک ایک آدمی ملاحظہ فرمائیے، دوزخ کی نظر دوزخ کی نظر ہوں گے یقیناً وہ سارے لوگ جن کے یہاں رسول کو بھیا۔ ملاحظہ فرمائیے، جس شعر کے لیے میں نے غازی کے چاہنے والا، دوزخ کی نظر ہوں گے یقیناً وہ سارے لوگ، عباس انکسار کی ایسی کتاب ہے، عباس انکسار کی ایسی کتاب ہے، جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا۔ دوزخ کی نظر ہوں گے، جہاں رشتہ نہیں، دوزخ کی نظر ہوں گے یقیناً وہ سارے لوگ جن کے یہاں رسول کو بھیا لکھا گیا۔ عباس
انکسار کی ایسی کتاب ہے جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا، جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا۔ غازی عباس کی عظمت ملاحظہ فرمائیے، اس خانوادے میں ایک سے خوبرو حضرات تھے، ملاحظہ فرمائیے، موجود جب کہ شعر ہو جائے تو دعا چاہتا ہوں دوستوں، موجود جب کہ شبر و شبیر تھے مگر، موجود جب کہ شبر و موجود جب کہ شبر و شبیر تھے مگر، موجود جب کہ شبر و شبیر تھے مگر، عباس کو علی کی تمنا لکھا گیا۔ موجود جب کہ شبر و شبیر تھے مگر، عباس کو علی کی تمنا لکھا گیا، عباس کو علی کی تمنا لکھا گیا۔ ایک عجیب و غریب شعر، نایاب اس کو شاہ کا کیسے لکھے غلام، نایاب اس کو شاہ کا کیسے لکھے غلام، نایاب اس کو شاہ کا کیسے لکھے غلام، بنت نبی کا جب اسے بیٹا لکھا گیا، نایاب اس کو شاہ کا کیسے لکھے غلام، نایاب اس کو شاہ کا کیسے لکھے غلام، بنت نبی کا جب اسے بیٹا لکھا گیا۔ اس جشن میں اب وہ شعر ملاحظہ فرمائیے، کربلا کے اس کردار کا ذکر مولا عباس کے ذکر کے ساتھ نہ ہو تو وہ ذکر نامکمل ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، احساس کے ورق پہ تو لکھنی تھی مجھ کو پیاس، احساس کے ورق پہ تو، احساس کے ورق پہ، احساس کے ورق پہ تو لکھنی تھی مجھ کو پیاس، میں کیا کہوں کہ مجھ سے سکینہ لکھا گیا، احساس کے ورق پہ لکھنی تھی مجھ کو پیاس، میں کیا کہوں کہ مجھ سے سکینہ لکھا گیا، میں کیا کہوں کہ مجھ سے سکینہ لکھا گیا۔ عباس انکسار کی ایسی کتاب ہے جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا، کربلا خوب سمجھتی ہے سمجھداروں کو، کربلا خوب سمجھتی ہے سمجھداروں کو، اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے دینداروں کو، اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے دینداروں کو، سیستانی تیری آواز ہے یا برق تپاں، خامنائی تیری آواز ہے یا برق تپاں، خاک کر ڈالے گی در اصل ستمگاروں کو، خاک کر ڈالے گی در اصل ستمگاروں کو۔ چھا گئے شام میں اس طرح حسن نصر اللہ، رے بھائی تائید چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، چھا گئے شام میں اس طرح حسن نصر اللہ، یہ کون ہیرو ہے، یہ کون لیڈر ہے جب اعلان کرتا ہے کہ کل خطاب کروں گا؟ ابو ذر بھائی
तो पूरी दुनिया के चैनल, पूरी मुआफिकीन और मुखालिफीन दोनों सुनते हैं। ऐसा लीडर, अल्लाह अकबर, ऐसी हैबत जिससे व्हाइट हाउस स्याह पड़ने लगता है उसका दिल स्याह पड़ने, मैंने एक जुमला कहा भाई, व्हाइट हाउस का दिल स्याह पड़ने लगता है। मुलाज़ा फरमाइए, छा गए शाम में इस तरह हसन नसरुल्लाह, मेरे गाजी वो तेरे लेके वफादारों को, मेरे गाजी वो तेरे लेके वफादारों को, जाने कब पूछ करे सूवे हरम हिजबुल्लाह। मौलाना मैं जाने कब पूछ करे सूवे हरम हिजबुल्लाह, नींद आती नहीं नजद के सरदारों को। अरे भाई मौलाना भाई पेश करता हूँ, नींद आती नहीं नजद के सरदार। अब ग्राफ एजेंसी की नजर ये शेर, नींद आती नहीं नजद के सरदारों को, सिर्फ तमहीद का आखिरी शेर, सिर्फ देते हैं बयां करते नहीं हैं कुछ भी, सिर्फ देते हैं बयां करते नहीं हैं कुछ भी, अपने अजदाद के दोहराए हैं किरदारों को, अपने अजदाद, तारीखी बात कही भाई, अपने अजदाद के दोहराए हैं किरदारों को। शमा भाई, जो सऊदी है परेशान है यहूदी की तरह, यहूदी की तरह। क्यों? करबला छुपने नहीं देती है मक्कारों को। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। जो सऊदी है परेशान है यहूदी की तरह, जो सऊदी है परेशान है यहूदी की तरह, करबला छुपने नहीं देती है मक्कारों को, करबला छुपने नहीं देती है मक्कारों को, बादशाहों को रईसों को जमींदारों को। अरे कोई तबका छूट जाए तो बता दीजिए। बादशाहों को रई, भाई थक गए क्या आप लोग? बादशाहों को, लोग बहुत हैरत पड़े हैं, ना दुबला पतला आदमी 45-46 केजी के हैं, सही बता रहे, 45 से 46 केजी, लेकिन अपने दोस्तों से मना करते हैं कि मेरी तरह ना खींचना वरना सांस वापस नहीं आएगी, मुफ्त में शहादत हो जाएगी। मिज़ाहुल मोमिनीन इबादत, थोड़ा आप में जोश आ जाए, ये सब जुमले हम लोग इसलिए सर्व करते हैं। बादशाहों को रईसों को, स्टेज शुरू भाई, मैं मतलब पेश कर रहा हूँ, कोई तबका छूट जाए तो बता दीजिए। आप अपने आप में अहद हैं, कोई तबका छूट जाए तो बताइए। बादशाहों को, दुआ चाहता हूँ आपसे, बादशाहों को रईसों, मौलाना, बादशाहों को रईसों को जमींदारों को जिक्र शह करते हुए देखा है बंजारों को। अरे भाई मौलाना, मैंने मतलब पढ़ा, बादशाहों को रईसों को
زمینداروں کو افضل بھائی ذکر شے کرتے ہوئے پوری دنیا میں آپ جاتے ہیں الیکٹرانک راوی جناب ابو ذر کنتوری صاحب الیکٹرانک راوی بادشاہوں الیکٹرانک راوی ہندوستان سے لے کے کربلا معلی دور دور عالمی پیمانے پر سفر جاری ہے خدا ان کے اندر طاقت پیدا کرے اور اس چینل کو معتبر بنائے ہم جو کہیں وہی پرسارت کریں اس کا پرسارن بالکل حق پر مبنی ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی پولیٹیکل اسٹیج کی بات تو یہ کور کرتے نہیں یہ تو حق سے جڑے ہوئے لوگوں کی باتوں کو اس لیے برکتیں تو ہونی ہیں ملازم بادشاہوں کو رئیسوں کو زمینداروں کو ذکر شے کرتے ہوئے دیکھا ہے بنجاروں کو ذکر شبیر میں مذہب کی کوئی قید ارے ذکر شبیر میں مذہب کی کوئی قید نہیں یہ برا لگتا ہے بدعت کے نمک خاروں کو ذکر شبیر میں مذہب کی کوئی قید نہیں یہ برا لگتا ہے جو لوگ جا رہے ہیں وہ آئیں گے بڑا اعتبار ہے ان پر ہمارا کیونکہ ٹھنڈک ہے کچھ ایسی ضرورتیں ہیں جس کو شریعت بھی نہیں روک سکتی بادشاہوں کو رئیسوں کو زمینداروں کو ذکر شے کرتے ہوئے دیکھا ہے بنجاروں کو ذکر شبیر میں یا حسین ذکر شبیر میں مذہب کی کوئی قید نہیں یہ برا لگتا ہے بدعت کے نمکخاروں کو یہ برا لگتا ہے بدعت کے نمکخاروں کو اب یہ شعر آپ کا یہ شعر آپ کی انصاف پسند سماعتوں کے حوالے فرق اتنا ہے کہ بھائی شولوں کو وہ بھڑکاتے ہیں اس کا استقبال ہو فرق اتنا ہے کہ شولوں کو وہ بھڑکاتے ہیں فرق اتنا ہے کہ شولوں کو وہ بھڑکاتے ہیں فرق اتنا ہے کہ شولوں کو وہ بھڑکاتے ہیں اور ہم لوگ کچل دیتے ہیں انگاروں کو ایک شعر اور پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد بھائی آنے سے پہلے ہی لوگ اس نظم کی فرمائش کرنے لگے جس کو ہمارے گراف ایجنسی ابو ذر صاحب نے گلی گلی پہنچایا یہ پیغام حق تھا یہ اور بات ہے کہ کچھ ہمارے دوست احباب یوں سمجھیے کہ ان کو بھی سمجھ میں آئے گا بہت سارے لوگ ہیں جو کسی بات کو دھیرے دھیرے سمجھتے ہیں ان کو بھی سمجھ میں آئے گا لیکن میں ایک شعر اپنی ان ماں بہنوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں
جن کی گود میں پلنے والا عزادار پہلی بار حسین حسین سنتا ہے، ہم جن کی مائیں زندہ ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کا سایہ برقرار رہے، جو دنیا سے چلی گئیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس سرزمین کبیر پور کی سرزمین پر ایک قیمتی شعر، ان کے جذبے عزا کو سلام کرتے ہوئے ایک شعر نایاب بلیابی پیش کرنا چاہتا ہے ان کے حوالے سے۔ جس کے دل میں میرے مولا تیری الفت ہوگی، یہ پوری دنیا سے الگ، یہ حسینی مائیں دنیا سے الگ کیسے ہیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس کے دل میں میرے مولا تیری الفت ہوگی، اس کی ٹھوکر میں زمانے کی حکومت ہوگی، اس کی ٹھوکر میں زمانے کی حکومت ہوگی۔ جسم سے خون گرے ماتم شہ میں جس جا، جسم سے خون گرے ماتم شہ میں جس جا، غور سے دیکھ وہیں پر کہیں جنت ہوگی، ارے غور سے دیکھ وہیں پر کہیں جنت۔ میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، کسی بھی ماں کے بچے کی انگلی سے ایک بوند خون نظر آتا ہے تو وہ تڑپ جاتی ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے، جسم سے خون گرے، سچا شعر ہو تو دعا چاہتا ہوں، ماتم شہ میں جس جا، غور سے دیکھ وہیں پر کہیں جنت ہوگی۔ اپنے بچوں سے کرائے ہے جو زنجیروں کما، اپنے بچوں سے کرائے ہے جو زنجیروں کما، کیا کسی قوم کی ماں میں یہ جرت ہوگی؟ اپنے بچوں سے، اپنے بچوں سے کرائے ہے جو زنجیروں کما، کیا کسی قوم کی ماں میں یہ جرت ہوگی؟ اپنے بچوں سے امام وقت کو ہم کس طرح بلائیں گے، امام وقت کو ہم کس طرح بلائیں گے، ہے فکر سامنے کس طرح ان کے جائیں گے، ہے فکر سامنے کس طرح ان کے جائیں گے۔ ہمارے چہرے پہ جو مختلف سے ہیں چہرے، ہمارے تائید چاہتا ہوں دوستوں، ہمارے چہرے پہ جو مختلف سے ہیں چہرے، پھر ایسے میں انہیں کس طرح منہ دکھائیں گے۔ ہمارے چہرے پہ جو مختلف، ملاحظہ فرمائیے، مکاری کے، فراڈ کے، دھوکے بازی کے، ہمارے چہرے پہ جو مختلف سے ہیں چہرے، پھر ایسے میں انہیں کس طرح منہ دکھائیں۔ دیکھیں 100% تو کوئی نہیں ہو سکتا، غلام قمبر کے، ان کے غلاموں کے خاک کے پا ہم ہو جائیں، یہی بہت ہے۔ ارے بھائی مولا نماز پڑھتے تھے، ان کے تو کیا یہ سچ ہے کہ مولا جیسی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کیا نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ ہمارے اندر سدھار کے چانسز ہیں بھائی، 100% نہیں ہو سکتے، یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتے بالکل، لیکن مولا جیسا چاہتے ہیں ویسا تو بننا چاہیے، کوشش تو کرنا چاہیے۔ ہمارے چہرے پہ جو مختلف سے ہیں چہرے، پھر ایسے میں انہیں کس طرح منہ دکھائیں گے۔ علم اٹھاتا ہے مولا نے مجھ سے گر پوچھا، علم اٹھاتا ہے مولا نے مجھ سے گر پوچھا، ہے دل میں بھائی سے نفرت یہ کیا بتائیں گے۔ تائی چاہتا ہوں دوستو، علم اٹھاتا ہے مولا نے مجھ سے گر پوچھا، ہے دل میں بھائی سے نفرت یہ کیا بتائیں گے۔ کہا یہ مولا نے پڑھتا ہے کیا قصیدہ بھی،
اب انتہا ہو گئی کہ لوگ میوزک پر قصیدے پڑھنے لگے. یہ نظم نہیں ہے بلکہ ایک احتجاج ہے. کل کو مولانا یہ ہو جائے گا کہ اتنا حوصلہ بلند ہو جائے گا مولانا رضی صاحب قبلہ اگر یہاں سے ہم آواز نہ اٹھائیں تو لوگ یہاں ساز لے کے آ جائیں گے. جی اس لیے دھن سے پڑھنا غلط نہیں ہے. کسی نے علماء تشریف فرما ہے, مولانا نے اپنے چاہنے والے سے کہا شعر سنا, وہ سنانے لگا, کہا نہیں جس طرح مجمع میں سناتا ہے ویسے سنا. جی تو یہ جو میوزک سے شروع ہو معاملہ انتہائی غلط ہے. ہم آپ کی تائید چاہتے ہیں. چونکہ کسی بڑے آدمی نے پڑھ دیا اس لیے نہیں بولیں گے. کیوں نہیں بولیں گے؟ ملاحظہ فرمائیے, کہا امام نے پڑھتا ہے کیا قصیدہ بھی, حرام دھن میں کیا اشعار ہم سنائیں گے. حرام دھن میں تائید چاہتا ہوں آپ کے بھائی, حرام دھن میں کیا اشعار ہم سنائیں گے. حرام دھن میں کیا اشعار ہم اب کچھ لفظیں بنانی پڑتی ہیں, اردو کی مجبوری ہے. حرام دھن میں کیا اشعار اور ہم تو بناتے رہتے ہیں. حرام دھن میں کیا اشعار ہم سنائیں گے. کہا یہ مولا نے میرے سلام, کیا یہ ہو نہیں رہا کیا بھائی سونو صاحب, میرے سلام میری انجمن اور فرش ازا, میرے سلام میری انجمن اور فرش ازا, کیا ایسے فرش پر میرے امام آئیں گے. کیا ایسے فرش پر, تائید چاہتا ہوں دوستوں, کیا ایسے فرش پر میرے امام آئیں گے. وہ لاکھ دیکھیں کہ سورج پلٹ گیا پل میں, وہ لاکھ دیکھیں کہ مہتاب ہو گیا ٹکڑے. وہ جن کے ہاتھوں پہ پتھر نے پڑھ لیا کلمہ, کریں گے جلوے مہدی سے کریں گے جلوے مہدی کو دیکھ کر انکار. منافقین کبھی حق پا نہ پائیں گے, منافقین کبھی حق پا آ پائیں گے. ملاحظہ میں پیش کرتا ہوں, منافقین کبھی حق پہ آ نہ پائیں گے. نہیں ہے وزن کا محتاج کوئی بھی تحفہ. مولا نے جس کو دیا اس نے مولا سے مانگا نہیں تھا. مولا نے جس کو دیا, آپ سیرت امام پہ عمل کر رہے ہیں, اس نے مولا سے مانگا نہیں تھا. اس نے کہا تھا مولا میں نے اس کے لیے نہیں لکھا, کہا تیرا یہاں بھی ذمہ دار ہوں اور وہاں بھی ذمہ دار ہوں. ملا میں نہیں ہے وزن کا محتاج کوئی بھی تحفہ, تبرکات کبھی وزن کے نہیں محتاج. در حسین سے جو بھیک ہم کو ملتی ہے, در حسین سے جو بھیک ہم کو ملتی ہے, غلط ہے اس کی جو قیمت اگر لگائیں گے. غلط ہے, ارے ملاحظہ فرمائے دوستو, غلط ہے اس کی جو قیمت اگر لگائیں گے. لکھو عریضے میں محفل پڑھیں گے اتنے میں, لکھو عریضے میں مجلس پڑھیں گے اتنے میں, لکھو عریضے میں مجلس پڑھیں گے اتنے میں. یہ ذاکروں سے کہو خود کو اب درست کرے, یہ شاعروں سے کہو خود کو اب درست کرے. کیوں امام وقت لیے ذوالفقار آئیں گے. بہت بہت شکریہ. لکھو عریضے میں اب تو لوگ جب کہیں مطالبہ ہو رہا تھا افضل بھائی یہ ثواب آپ کو جاتا ہے تو لوگ کہنے یہی شعر سنانے لگ رہے ہیں جہاں مطالبہ یہ سب.
अब हिम्मत न पड़ेगी। लिखो अरीजे में, अब कह रहे हैं इनको तो नौकरी मिली हुई है। कुछ हमारे दोस्त अहबाब हम पर शेर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा, क्या बात है। तो इसका मतलब शेर असर कर रहा है, तभी तो मेरे ऊपर शेर पढ़े जा रहे हैं। लगता है शेर असर कर रहा है, नज़्म कामयाब है मौलाना, शेर पढ़े जा रहे हैं। लिखो, लगता है असर कर रहा है। लिखो अरीजे में महफिल पढ़ेंगे इतने में, लिखो अरीजे में मजलिस पढ़ेंगे इतने में, ये शायरों से कहो खुद को अब दुरुस्त करें। अरे भाई नौकरी भी तो शाहजादी ने दी है, क्यों, वो भी तो तबर्रुक है। लिखो अरीजे में महफिल पढ़ेंगे इतने में, ये शायरों से कहो, ये शायरों से अल-अजल ये शायरों से कहो, ये शायरों से कहो। यहाँ कोई नहीं है ऐसा, आप उन लोगों को न देखिए, यहाँ कोई ऐसा नहीं। ये शायरों से कहो खुद को अब दुरुस्त करें, इमाम वक्त लिए जुल्फ़कार आएंगे। अब जिस शेर के लिए दोस्तों ताना बाना बुना, वो शेर मुलादा फरमाइए। मकान गस्बी, एक एक मकान गस्बी और सोफे भी उसमें रिश्वत के। मुलादा फरमाइए, मिसरे की कदर की आपने, मुलादा फरमाइए। मकान गस्बी और सोफे भी उसमें रिश्वत के, मकान गस्बी और सोफे भी। हाज़ा मिन फज़्ल रब्बिक, कहाँ से आए मोहल्ले वालों को पता है, लेकिन लिखा है हाज़ा मिन फज़्ल रब्बिक। मकान गस्बी गलत थोड़ी लिखा है, ये उन्होंने लिखवाया है, आप तक पहुंचा रहा हूं। पूरी दुनिया में इसकी तायद हो रही है, कुछ लोगों पर असर हो रहा है, तो मैं क्या करूं। मकान गस्बी, अरे इनसे लौ लगाओ, सारी गुर्बत खत्म हो जाएगी, सारी गुर्बत जनाबे सैयदा दूर कर देंगे। मौलाना रजी साहब किबला, आप भी मदहखानी के हमसफर हैं, ये सारे शुअरा गवाही देंगे कि जिन गांवों में आज से 25-30 साल पहले हम लोग जाते थे, खपड़ैल के मकान दिखते थे, लेकिन अब खपड़ैल के मकान नहीं दिखते, अब मकान पुख्ता नजर आते हैं। क्यों, उसमें फर्श अज़ा का मामला है। शहजादी ने वादा किया है, मेरे लाल की फर्श अज़ा आपने जिन घरों में बिछेगी उसमें गुर्बत आ नहीं सकती, लेकिन खुलूस होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, उन्हें कबूल करें वो। मुलादा फरमाइए, फिर गुर्बत नहीं आ सकती। तो इस पर एतबार करिए ना, बरकतों का मामला बहुत इतना वसी है जिसका कैलकुलेशन नहीं हो सकता। मकान गस्बी और सोफे भी उसमें रिश्वत के, मकान गस्बी और सोफे भी उसमें रिश्वत के, वो आ गए तो उन्हें किस जगह बिठाएंगे। मकान गस्बी और सोफे भी उसमें रिश्वत के, वो आ गए तो उन्हें किस जगह बिठाएंगे। अजल की शान जमाने को हम बता आए, उसे हयात की सूरत गले लगा आए। ये बात सच है कि हम आंधियों के सीनों पर चिराग मिदहत आले नबी जला आए। जवाहरात
سنا ہے نکل رہے ہیں وہاں حسین والے یہ ٹھوکر جہاں لگا جواہرات، ارے بھائی بولا نہ بھائی، جواہرات سنا ہے نکل رہے ہیں وہاں حسین والے یہ ٹھوکر جہاں۔ تمہید کا آخری شعر، یہ 40 میں داعش کے لوگ کہتے تھے یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافلہ آسرو بھائی، یہ 40 میں داعش کے لوگ کہتے تھے یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافلہ آئے، انہیں خبر نہیں دھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں، انہیں خبر نہیں دھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں، کفن ہی لینے کو ہم لوگ کربلا۔ حضرات محترم ڈاکٹر نایاب بلیابی صاحب بہت جرم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر یہ شامیانہ نہ ہوتا تو اس وقت واقعی کوہرے کی چادر ہم سب اوڑھے ہوتے۔ بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں، اور جس طرح سے نایاب بلیابی صاحب نے بار بار ابوذر بھائی کو مخاطب کر کے یہ نظم اب ابوذر ہی بھائی کے حوالے کر دی، اور واقعی اس میں کیا کیا شعر انہوں نے سنائے ہیں۔ اور میں پھر وہی ایک شعر دہراؤں گا ان کا کہ عباس انکسار کی ایسی کتاب ہے جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا۔ کیا عمدہ شعر سنایا ہے ڈاکٹر نایاب بلیابی صاحب نے، اللہ سلامت رکھے۔ آئیے حضرات، اب ایک عہد، ایک زمانہ، ایک صدی میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور ایک ایسے نام کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ دیکھیے، نشہ اسے کہتے ہیں کہ جو اترنے کی صلاحیت رکھے، سرور وہ ہوتا ہے جو اترتا نہیں ہے، وہ چڑھتا ہی رہتا ہے۔ اور میں ایک ایسے نام کا انتخاب کر رہا ہوں جس نے ایک عہد، ایک زمانہ اپنے نام کیا ہے، اور یقین مانیے استاد الاساتذہ اس وقت ہماری فہرست میں ہے۔ اور میں تعارف کیا کراؤں گا، میرا تعارف خود ان کے ہی اشعار سے ہوا، میری نظامت کا تعارف۔ آئیے میں مصرع پڑھتا ہوں۔ اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، آپ کے سناٹے نے ڈرایا۔ اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے۔ سلامت رہیے۔ ہاں، یہ مجمع سوتا نہیں ہے، یہاں رات بھی نہیں سوتی ہے، الحمدللہ جاگ رہے ہیں۔ کیا پرچھائی بھی ایک شیر کے، اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے۔ عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے۔ عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے۔ ان مصروں کے خالق محترم سلطان سرور لکھنوی میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور مدگستری کے فرائض کو انجام دیں۔ ہماری فہرست میں صرف 2 شاعر اور ہیں، محترم مولانا معراج منگلوری صاحب اور مولانا شمس تبریز صاحب۔ آپ کے روبرو ہیں محترم سلطان سرور صاحب۔ آپ حضرات سے گزارش ہے بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ السلام علیکم۔ سمجھ میں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کیا جائے، تو اچھے سے شعر نایاب صاحب نے اور رضی صاحب نے سنا دیے، لیکن کرتاز صاحب نے جو قطع پڑھا تو اب یہ سمجھ میں آ گیا شروع کہاں سنے۔ فی الحال ایک مطلع جو میں اکثر محفلوں میں شروعات کرتا ہوں، فرمایا کہ علی کے عشق میں جو خود کو ڈھال لیتے ہیں، علی کے عشق میں جو خود کو ڈھال لیتے ہیں، وہ پتھروں سے بھی پانی نکال لیتے ہیں۔ بس اس کے بعد ایک مطلع اور 2 شعر ممدوحہ کے حوالے سے، پھر کچھ قطعات متفرق کلام۔ بلاد فرمائے مطلع کہ رزق ملتا رہتا ہے آج بھی سکینہ سے، رزق ملتا رہتا ہے آج بھی سکینہ سے،
رابطے میں رہتی ہے ہر صدی سکینہ سے، رزق ملتا رہتا ہے آج بھی سکینہ سے، اور رابطے میں رہتی ہے ہر صدی سکینہ سے، اس شرف پہ ہر آیت فخر کرتی رہتی ہے، اس شرف پہ ہر آیت فخر کرتی رہتی ہے، 4 سال تک ہم نے بات کی سکینہ سے، اس شرف پہ ہر آیت فخر کرتی رہتی ہے، 4 سال تک ہم نے بات کی سکینہ سے، اور کربلا کو 2 سانسیں آج زندہ رکھے ہیں، کربلا کو 2 سانسیں آج زندہ رکھے ہیں، ایک ملی ہے اصغر سے، ایک ملی سکینہ سے، ایک ملی ہے اصغر سے، ایک ملی سکینہ سے۔ ملاحظہ فرمائے 2-4 قطعات اور ہیں، ایک مطلب ایک شعر سامنے آئے، ملاحظہ فرمائے کہ شبیر کے جھولے کو جھلانے میں لگے ہیں، شبیر کے جھولے کو جھلانے میں لگے ہیں، جبریل بھی پہچان بنانے میں لگے ہیں، شبیر کے جھولے کو جھلانے میں لگے ہیں، جبریل بھی پہچان بنانے میں لگے ہیں، اور یہ کس کے تبسم نے کیا ہے ابھی حملہ، یہ کس کے تبسم نے کیا ہے ابھی حملہ، سب تیروں کما جان بچانے میں لگے ہیں، یہ کس کے تبسم نے کیا ہے ابھی حملہ، سب تیروں کما جان بچانے میں لگے ہیں۔ یہ ایک مطلب اور یہ 2 شعر ملاحظہ فرمائے، سرکار ملاحظہ فرمائے کہ یہ خبر لکھنا پڑی دنیا کے ہر اخبار کو، یہ خبر لکھنا پڑی دنیا کے ہر اخبار کو، پیاس نے پانی کو مارا صبر نے تلوار کو، یہ خبر لکھنا پڑی دنیا کے ہر اخبار کو، پیاس نے پانی کو مارا صبر نے تلوار کو، اور گر کے چلو کی بلندی سے یہ پانی نے کہا، گر کے چلو کی بلندی سے یہ پانی نے کہا، آج پہلی بار دیکھا ہے کسی خوددار کو، آج پہلی بار گر کے چلو کی بلندی سے یہ پانی نے کہا، آج پہلی بار دیکھا ہے کسی خوددار کو، اور جتنے سر قاسم نے کاٹے سب نئے انداز سے، جتنے سر قاسم نے کاٹے سب نئے انداز سے، تیغ کے فنکار دہراتے نہیں ہیں وار کو، جتنے سر قاسم نے کاٹے سب نئے انداز سے، تیغ کے فنکار دہراتے نہیں ہیں وار کو، آداب تیغ کے فنکار دہراتے نہیں ہیں وار کو، اور دے کر زمیں کے ایک مطلب ایک شعر، دے کر زمیں کے چھوٹے بڑے امتحان سب، دے کر زمیں کے چھوٹے بڑے امتحان سب، شبیر نے خرید لیے آسمان سب، دے کر زمیں کے چھوٹے بڑے امتحان سب، شبیر نے خرید لیے آسمان سب، اور فضا کی گفتگو جو سنی تو خبر ہوئی، فضا کی گفتگو جو سنی تو خبر ہوئی، اس گھر میں بولتے ہیں خدا کی زبان سب، فضا کی گفتگو جو سنی تو خبر ہوئی، اس گھر میں بولتے ہیں خدا کی زبان سب، اس گھر میں بولتے ہیں خدا کی زبان سب۔ اور یہ ارے کرتاز صاحب ملاحظہ فرمائے کہ علی کا ذکر جب ہوتا ہے تو منظر بدلتا ہے، علی کا ذکر جب ہوتا ہے تو منظر بدلتا ہے، ہمارے شہر میں راتوں کو بھی سورج نکلتا ہے، علی کا ذکر جب ہوتا ہے تو منظر بدلتا ہے، ہمارے شہر میں راتوں کو بھی سورج نکلتا ہے۔ ابو ذر صاحب دیکھیے کہ پڑھو نہج البلاغہ،
सामने कुरान को रखकर, पढ़ो नहजुल बलागा सामने कुरान को रखकर, अली की बातें सुनकर आयतों का दिल बहलता है। अली की बातें सुनकर पढ़ो नहजुल बलागा सामने कुरान को रखकर, अली की बातें सुनकर आयतों का दिल बहलता है। अली की बातें सुनकर आयतों का दिल बहलता है। ये देखें, ये हैं अब्बास, शजाअत में अली के वारिस। ये हैं अब्बास, शजाअत में अली के वारिस। टूटे नेज़े को ये तलवार भी कर सकते हैं। टूटे नेज़े को ये तलवार भी कर सकते हैं। और इख्तियार इतना है, पानी पर करेंगे कब्जा और फिर पीने से इनकार भी कर सकते हैं। इख्तियार इतना है, पानी पर करेंगे कब्जा और फिर पीने से इनकार भी कर सकते हैं। ये भी देखिए कि तीर को तोड़ा है और नेज़ों का सर कुचला है। तीर को तोड़ा है और नेज़ों का सर कुचला है। मोजिज़ों ने यहाँ जादू कोई चलने न दिया। मोजिज़ों ने कोई जादू यहाँ चलने न दिया। और अजदहा बन के तो आई थी यजीदी बैत, फखरे मूसा ने मगर जहर उगलने न दिया। मोजिज़ों ने कोई जादू यहाँ चलने न दिया। अजदहा बन के तो आई थी यजीदी बैत, फखरे मूसा ने मगर जहर उगलने न दिया। फखरे मूसा ने मगर जहर उगलने न दिया। अब ये देखिए एक मतलब दो शेर हैं कि दुनिया मेरे आंसू से परेशान बहुत है। दुनिया मेरे आंसू से परेशान बहुत है। पानी का ये कतरा है मगर जान बहुत है। दुनिया मेरे आंसू से परेशान बहुत है। पानी का ये कतरा है मगर जान बहुत है। और कब रोना है कब हंसना है बेशीर से पूछो। कब रोना है कब हंसना है बेशीर से पूछो। कमसिन है मगर वक्त की पहचान बहुत है। कमसिन है मगर वक्त की पहचान बहुत है। कब रोना है कब हंसना है बेशीर से पूछो। कमसिन है मगर वक्त की पहचान बहुत है। और आते ही रहेंगे गमे शब्बीर के सूरे। आते ही रहेंगे गमे शब्बीर के सूरे। पढ़ती रहे दुनिया अभी कुरान बहुत है। पढ़ती रहे दुनिया अभी कुरान बहुत है। अक्लों को कुंद कर दिया बुग़्ज़े हुसैन ने। अक्लों को कुंद कर दिया बुग़्ज़े हुसैन ने। तुम मुतमईन हो मौत को सर पर लिए हुए। तुम मुतमईन हो मौत को सर पर लिए हुए। इस्लाम भी पसंद है तुमको यजीद भी। शीशे के घर में बैठे हो पत्थर लिए हुए। इस्लाम भी पसंद है तुमको यजीद भी। शीशे के घर में बैठे हो पत्थर लिए हुए। अब एक मतलब और दो तीन शेर यहाँ से ये भी देख लें कि जब अपने गैज़ में अब्बास ने कमी कर ली। जब अपने गैज़ में अब्बास ने कमी कर ली तो आने वाली क़यामत ने वापसी कर ली। तो आने वाली क़यामत ने वापसी कर ली। और हराम है कि जरी मुंह लगाए पानी को। हराम है कि जरी मुंह लगाए पानी को। कभी सुना है समंदर ने खुदकुशी कर ली। हराम है कि जरी मुंह लगाए पानी को। कभी सुना है समंदर ने खुदकुशी कर ली। और बता रहे हैं फरिश्तों को फ़ख्र से मीसम। बता रहे हैं फरिश्तों को फ़ख्र से मीसम कि हमने खाने ज़हरा में नौकरी कर ली। कि हमने खाने ज़हरा में नौकरी कर ली। बस मोहतरम सुल्तान सुरूर साहब क्या उम्दा उम्दा शेर सुनाए हैं हमारे
سلطان سرور لکھنوی صاحب نے، اور شاعری کا ایک ماحول ہے صاحب، دو شاعر میری فہرست میں ہیں، میں نے اسی لیے اس ترتیب سے نظامت کی ہے کہ ایک ترنم اور ایک تحت، دو شاعر اور دونوں آپ کے حوالے کر دیے جائیں، ایک ساتھ نہیں، پہلے یا تو ترنم ہوگا یا تحت ہوگا، یا پہلے تحت ہوگا یا ترنم ہے صاحب، میری نظامت کبھی بھی کروٹ لے جاتی ہے، اسی لیے سارے شاعر آمادہ بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمارے برادر عالی جناب مولانا شمس تبریز صاحب الحمدللہ اس عہد میں نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں، اور ایک ایسا نام میری فہرست میں ہے عالی جناب مولانا معراج منگلوری صاحب کا، کہ جس وقت یہ مدح مولا کرتے ہیں، محویت عشق اہل بیت کی چادر شہرگ حیات پہ تن جاتی ہے اور سماعت کی معراج پہ آپ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں، مجھے پتا ہے کہ تضمین کیسے کی جاتی ہے، اسی لیے میں گزارش کر رہا ہوں محترم عالی جناب مولانا معراج منگلوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ جو ٹھنڈ ہے چہروں پر، اسے لپیٹ کے پہلو میں رکھ لیجئے صاحب، یہ تو ہمارے نوجوان ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ٹھنڈ سے سہارا لے کے بیٹھیں، سہارا لینے کی عمر نہیں ہے اس وقت، تو سہارا دینے کی عمر ہے آپ کی۔ تو الحمدللہ ہمارے صرف دو شاعر ہماری فہرست میں ہیں، مولانا معراج صاحب اور مولانا شمس تبریز صاحب۔ آپ حضرات سے گزارش ہے مولانا معراج منگلوری صاحب کا استقبال بآواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے کریں۔ آپ سبھی حضرات کی خدمت میں جشن حضرت سکینہ کی پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بہت خوبصورت جشن ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے نشیب و فراز آتے رہتے ہیں محفل میں، ابتدا سے اب تک ماشاءاللہ شعراء کرام نے مرصع کلام پیش کیے، اور میرے لیے خوش بختی ہے کہ میں پہلی مرتبہ آپ کے اس دیار الفت میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ بہت بڑی میرے لیے عظمت ہے، شرف ہے۔ بہرحال میں تو نہیں کہوں گا کہ سامعین کم ہے، آپ بہت ہیں، اس لیے کہ بہت سے نبیوں کو اتنا مجمع اسلام کی تبلیغ کے لیے بیک وقت میسر نہیں تھا، تو آپ بہت ہیں، تو بس سماعت معتبر ہوں، تو بہرحال میں کوشش کرتا ہوں۔ چاہے سب کو دے دیجیے آپ تھوڑا سا، بہرحال جام چائے بھی پیتے رہے اور جام ولا بھی پیتے رہے تو کتنا اچھا ہے۔ پیش کرتا ہوں بہت ہی اختصار کے ساتھ، اور دعاؤں کا طالب ہوں۔ محفل بی بی سکینہ جو منانے آئے، میں ظاہر ہے بہت دور سے آیا ہوں، منگلور۔ محفل بی بی سکینہ جو منانے آئے، ہم یہاں اور اجالوں میں نہانے آئے، ہم یہاں اور اجالوں میں نہانے آئے، جو بھی دنیا سے گیا
صفت زہرا لے کر اس کی میت کو فرشتے بھی اٹھانے آئے. سلامت رہیں، آباد رہیں. بس تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے درمیان ہوں، میرے بعد شمس بھائی انشاءاللہ اپنے انقلابی انداز میں کہیں گے. اس کی میت کو فرشتے بھی اٹھانے آئے. وہ ظاہر ہے پرانے بھی ہیں، لیکن یہاں کے لیے تو پہلی بار آئے، تو پھر بھی اس سے پہلے میں پیش کرتا ہوں. بہت عام فہم مصرے ہیں اور بہت سکون سے. جب زباں پر سکینہ کا نام آ گیا. اب ظاہر میں 2:30 بج چکے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے. جب زباں پر سکینہ کا نام آ گیا، میرے ہونٹوں پر کوثر کا جام آ گیا. زندہ باد، سلامت رہیں. میرے ہونٹوں پہ کوثر کا جام آ گیا، جو عقیدت سے جشن سکینہ کرے، جو عقیدت سے جشن سکینہ کرے، اس پر بھی فاطمہ کا سلام آ گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس پر بھی فاطمہ کا سلام آ گیا. اہل نظر تشریف فرما ہے. لے کے آ ہی گیا ان کے در پر مجھے. ثانی مصرع. لے کے آ ہی گیا ان کے در پر مجھے، میرا دیوانہ پن میرے کام آ گیا. شکریہ. میرا دیوانہ پن میرے کام آ گیا. سن کے معراج کو بولے اہل ولا، جشن میں پنجے تن کا غلام آ گیا. اس وقت آپ سبحان اللہ بھی کہتے رہیں تو بہت بڑی داد ہوتی ہے ہمارے لیے. تو کچھ دھنیں ایسی ہوتی ہیں تو اس میں سکوت بھی طاری ہو جاتا ہے. بہرحال حکم بھی ہے، میں کوشش کرتا ہوں. بہت خوبصورت محفل ہے ماشاءاللہ. نہیں وہ آپ توڑیے گا سکوت میں. وقت بہت اچھا ہے. ثنا سکینہ کی ممکن نہیں عطا کے بغیر. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے محبتوں کا طالب ہوں.
سنا سکینہ کی ممکن نہیں عطا کے بغیر قبول کوئی عبادت نہیں ولا کے بغیر قبول کوئی عبادت نہیں ولا کے بغیر در حسین سے در حسین سے کہتا چلا یہی راہب زمانہ کچھ نہیں شبیر کی عطا کے بغیر. شکریہ، محبتیں ہیں آپ کی. زمانہ کچھ نہیں. دیکھیے، پڑھنا اسی کو کہا جاتا ہے کہ جب پڑھنے والے کو خود لطف آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں. آپ کو سلام کرتا ہوں. آپ کو زمانہ کچھ نہیں شبیر کی عطا کے بغیر. اہل نظر تشریف فرما ہے، دعاؤں کا طالب ہوں. حسین زندہ ہے اپنی قبروں میں. اگر ثانی مصرع پہنچ جائے تو ہر زبان بولتی ہے. حسین والہ زندہ ہے اپنی قبروں میں. سانس بھی ممکن نہیں ہوا کے بغیر. محبتیں ہیں آپ کی. حسین والے ہی زندہ ہیں اپنی قبروں میں، وگرنہ سانس بھی ممکن نہیں ہوا کے بغیر. گھروں میں اس لیے خاک شفا کو رکھتے ہیں، علاج ہو نہیں سکتا کبھی دوا کے بغیر. ہے کتنا حسین آج نظارہ میرے آگے، آقا کا تصور میں ہے روضہ میرے آگے. جائے گا سورج کو پسینہ میرے آگے، آ جائے گا سورج کو. ہے اتنی بلندی پر میری پیاس کا خیمہ، آ جائے گا
सूरज को पसीना मेरे आगे, हुजूर शायद पसंद खातिर हो, मैं सब्र का सुल्तान हूँ, शहे मुल्क के अतश हूँ। अहले नजर तशरीफ फरमा है। मैं सब्र का सुल्तान हूँ, शाहे मुल्क के अतश हूँ। बहता है तो बहता रहे दरिया मेरे आगे, बहता है तो बहता रहे। है वक्त तो मैं थोड़ा सा 4-5 मिनट और पढ़ देता हूँ। नहीं मैं तो भाई मोहब्बत है आपकी। एक सलवात आप पढ़ दें बस उसमें जी तामिल हो पढ़ देता हूँ मैं। जिसके भी दिल में, जिसके भी दिल में, इतना सामने आ जाए, उल्फत सरवर हुआ करे, अगर आप बोलेंगे तो मैं पढ़ पाऊंगा। जिसके भी दिल में उल्फत हैदर हुआ करे, वो अपने वालिदैन के हक में दुआ करे। मौला सलामत रखे आप सब। वो अपने वालिदैन के हक में दुआ करे। लाजिम है हर बशर पा इताअत हुसैन की, नजिस हो तो क्या करे। थोड़ा सा वॉल्यूम इसका इनको मौला सलामत रखे आप। थोड़ा सा ये को दाखिल कर दे, इसमें मुझे आसानी हो जाएगी। लेकिन किसी का खून नजिस हो, आवाज सही जा रही है आप तक, क्या करे। देखिए 806 महफिल में आपके कबीरपुर में पढ़ने का शरफ हासिल कर रहा हूँ। बीबी सैयदा करम है। लाजिम है हर बशर पर इताअत हुसैन की, लेकिन किसी का खून, हाथ में 14 भी हैं और 5 भी हैं। मैंने कोशिश किया हुजूर, दोनों लाजिम हैं, वाजिब हैं। जिसको तलब है खुल्द में मीसम के साथ
हो, सानी मिसरा पहुंच जाए। जिसको तलब है खुल्द में मीसम के साथ हो, इनसे तवल्ला उनसे तबर्रा किया बस आप सलामत रहें, आबाद रहें। बस एक मतला और 2-3 अशार पढ़ने की सादत हासिल कर रहा हूं, फिर इंशाअल्लाह। आ गई जब फातिमा बदरुद्दोजा की गोद में, मौला सलामत रखे आप। बदरुद्दोजा की गोद में आ गई जब फातिमा बदरुद्दोजा की गोद में, यूं लगा कौसर हो जैसे हल्लता की गोद में। सलामत रहें, आबाद रहें। हल्लता की गोद में, हल्लता की गोद में, हल्लता की गोद में, जो सुकून दुनिया में शाहों को मयसर ही नहीं। बस 2-3 अशार हैं। जो सुकून दुनिया में शाहों को मयसर ही नहीं, वो सुकून पाते हैं हम माहे अज़ा की गोद में। वो सुकून पाते हैं हम माहे अज़ा की गोद में, माहे अज़ा की गोद में। सुभान अल्लाह। हम हुसैनी ख्वाब में कर लेते हैं जन्नत की सैर। हम हुसैनी ख्वाब में कर लेते हैं जन्नत की सैर। थक के सो जाते हैं जब फर्शे अज़ा की गोद में, थक के आबाद रहें, शाद रहें। सो जाते हैं जब फर्शे
ازا کی گود میں. دیکھیے نائب بھائی حدیث کی روشنی میں علماء کرام تشریف فرمائیں، تائید فرمائیں گے. دشمنان آل احمد چلتی پھرتی لاش ہے. تھوڑا سا بول جائے، اس کے بعد ایک شعر اور ہے. دشمنان آل احمد چلتی پھرتی لاش ہے. ہم ہی زندہ ہیں دعائے فاطمہ کی گود میں. ہم ہی زندہ ہیں دعائے فاطمہ کی گود میں. شیخ تجھ کو چاہیے معراج سجدوں کی اگر اپنی پیشانی کو رکھ خاک شفا کی. بہت آہستہ سے میں نے مصرع پڑھا ہے. گود میں آباد رہیں، شاد رہیں. اپنی پیشانی کو رکھ خاک شفا کی گود میں. ایک بچے کی حسینے ایسا حملہ کر دیا. محبت ہے آپ کی. ایک بچے کی حسینے ایسا حملہ کر دیا. مر گئی بیعت تڑپ کر حرملا کی گود میں. مر گئی بیعت تڑپ کر حرملا کی گود میں. آ گئی جب فاطمہ بدر الدجا کی گود میں. یوں لگا کوثر ہو جیسے اللہ تعالی کی گود میں. شکریہ محبت ہے آپ. شکریہ. دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو. مجھ کو ملنا ہے علی سے مجھے مر جانے دو. صاحب یہ شمس بھائی مطلب بتا رہا ہے کہ یہ سب آمادہ بیٹھے ہوئے. اچھا حضرات جن کا نام لکھا گیا ہے پرچی میں اور جو قرآن دازی ہوگی ایک قرآن نکالا جائے گا اور جو خوش قسمت ہوگا وہ انشاءاللہ عدالت توحید کا سفر طے کرے گا یعنی کربلائے معلیٰ کا. اور آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ پتہ نہیں آپ کے یہ چیز ہے یا نہیں ہے لیکن اکثر ہماری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جب حصہ بانٹا جاتا ہے مجلس میں
تو لوگ کہتے ہیں ارے ان کا بھی تو دے دیجئے، چچا کا بھی دے دیجئے، خالو کا بھی دے دیجئے، ماموں کا بھی دے دیجئے۔ تو جو بانٹتا ہے وہ کہتا نہیں، جو حاضر رہے گا بس حاضر کا ہے، اس مجلس میں صرف حاضر کا حصہ ملے گا۔ تو آج جو قانون ہے وہ یہی ہے صاحب کہ جو حاضر ہوگا جب قرآن نکالا جائے گا، اگر نام ہے اور وہ حاضر نہیں ہے تو دوسری پرچی پھر نکالی جائے گی، جو حاضر رہے گا اس کو وہ تحفہ ملے گا اگر اس کا نام آیا، اگر غیر حاضر ہے تو پھر دوسری پرچی نکال دی جائے گی۔ آئیے حضرات، میں مولانا شمس تبریز صاحب سے پہلے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں، بار بار فرمائش ہو رہی ہے، جناب سلیم بلرام پوری صاحب کا ایک مطلع ایک شعر سن لیجئے، اور میں نے اسی لیے وہ مطلع پڑھا ہے، ان کے فوراً بعد عالی جناب مولانا شمس تبریز صاحب آپ کے حوالے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ جائیے شمس بھائی کی تمید کے لیے ملاحظہ فرمائے۔ خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر، خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر۔ حضرت کا حکم کیا ہے تو ویسے ہی سنیے گا۔ خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر، اگر نماز ہے سرور اذان ہے اکبر، اگر نماز ہے سرور اذان ہے اکبر۔ یہ شعر شمس بھائی کو پسند ہے، حاضر کرتا ہوں۔ اسی سے ہوتی ہے روزانہ گفتگو تیری، اسی سے ہوتی ہے روزانہ گفتگو تیری، جو ایک بھائی تیرا بے زبان ہے ہے 14 صدیوں سے 18 سال سن اس کا، ہے 14 صدیوں سے 18 سال سن اس کا، ضعیف ہو دنیا جوان ہے اکبر، ضعیف ہو گئی دنیا جوان ہے اکبر۔ اب میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں مولانا شمس تبریز صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام دیر سے یہ بیچارہ مائک جو ہے وہ اس کی رسوائی نہ ہو، تو اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنی دیر میں وہاں سے یہاں آؤں گا، یہاں سے وہاں جاؤں گا، ایک شاعر وہاں پہنچ جائے گا۔ میں گزارش کر رہا ہوں محترم عزادار عظمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ حضرات، انتظار کی گھڑیاں عجیب ہوتی ہیں بغیر آنکھوں کے۔ شکریہ آپ کا، صرف 2 مسئلے سینوں کے آنکھوں میں دل دھڑکتے ہیں۔
دو مٹلے اور دو شیر. ایک اور نعرہ سعادت کا سہارا دیا. عشق غم حسین سے یہ فائدہ ہوا. عشق غم حسین سے یہ فائدہ ہوا. جنت کی وادیوں میں میرا داخلہ ہوا. جنت کی وادیوں میں. وہ دیکھیں نقصان کیا ہو گیا. مرادہ کے نقصان. اور نام جدید آتے ہی یہ حادثہ ہوا. نام جدید آتے ہی یہ حادثہ ہوا. اچھا بھلا تھا منہ کا مزہ کرکرا ہوا. اچھا بھلا تھا منہ کا مزہ کرکرا ہوا. یہ بھی شعر دو شعر عشق علی بغیر عبادت ہے تنہا. عشق علی بغیر عبادت ہے اس طرح. جیسے کوئی چراغ ہو لیکن بجھا ہوا. جیسے کوئی چراغ ہو لیکن بجھا ہوا. جیسے کوئی چراغ ہو لیکن بدآخری شعر. واحد شاعری دیکھے گا مشاہدہ جائے گا شعر. واحد خفا ہے سبز پھریرے کو دیکھ کر. واحد خفا ہے سبز پھریرے کو دیکھ کر. لگتا ہے کوئی زخم پرانا ہرا ہوا. محترم عزادار اعظمی صاحب، آئیے حضرات، اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، طاقت عشق علی دکھلاؤں کیا، آسماں کو میں زمین پر لاؤں کیا، ہر نفس دیدار کو تڑپے گے دل، یا علی میں کیا کروں مر جاؤں کیا. منظر ایلیا حیدرآبادی کے ان مصروں کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں. محترم نایاب بلیابی صاحب نے بہت عمدہ کلام پیش کیا، مولانا رضی بسوانی صاحب نے. اب آئیے حضرات، میں مقطع محفل کے طور پہ، اب گھبرا کیوں رہے ہیں آپ، میں خالی تعریف کر رہا ہوں. مولانا شمس تبریز صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیجئے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ اس وقت بھی آپ اس طرح سے سن رہے ہیں. بالکل آپ بیدار ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. بس حاضر کر دیتا ہوں یہیں سے ایک مطلع 2-3 اشعار، اور آپ کی کیفیت دیکھ کر کے آگے جو ہوگا وہ کیا جائے گا انشاءاللہ. بھائی مطلع حاضر کرتا ہوں. سرور بھائی، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، حاضر کرتا ہوں کہ تجھے خبر ہی نہیں ہے کہ سیدہ کیا ہے. شاید دلوں میں اتر جائے بی بی کے حوالے سے جو مطلب میں نے
مدح کی ہے بی بی کی. تجھے خبر ہی نہیں ہے کہ سیدہ کیا ہے. مصرع پھر پڑھتا ہوں تاکہ دوسرا مصرع آپ کے دلوں میں اتر جائے. تجھے خبر ہی نہیں ہے کہ سیدہ کیا ہے, بتائے ام حبیبہ تیری دعا کیا ہے. چلیے 3-4 شعر اور میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں. تجھے خبر ہی نہیں ہے کہ سیدہ کیا ہے, بتا اے ام حبیبہ تیری دعا کیا ہے. تجھے خبر ہی نہیں ہے کہ سیدہ کیا ہے, تجھے خبر ہی نہیں ہے کہ سیدہ کیا ہے, بتا اے ام حبیبہ تیری دعا کیا ہے. طواف قبر میں ہے یا تلاش مشق میں ہے, طواف قبر میں ہے یا تلاش مشق میں ہے, سمندروں کی روانی کو یہ ہوا کیا ہے. طواف قبر میں ہے یا تلاش مشق میں ہے, سمندروں کی روانی کو یہ ہوا کیا ہے. طواف قبر میں ہے یا تلاش مشق میں ہے, سمندروں کی روانی کو یہ ہوا کیا ہے. حسینیت کی فضا عام کرنے آئی ہے, حسینیت کی فضا عام کرنے آئی ہے, حسینیت کی فضا عام کرنے آئی ہے, حسینیت کی فضا عام کرنے آئی ہے. یزیدیت کو یہ گمنام کرنے آئی ہے. یہ 4 سال کی بچی ہے پر حسین کی ہے, یہ تخت شام کو نیلام کرنے آئی ہے. حیدر 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 حیدر. نعرہ حیدری 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 حیدری. حسینیت کی فضا عام کرنے آئی ہے, حسینیت کی فضا عام کرنے آئی ہے. یزیدیت کو یہ گمنام کرنے آئی ہے. یہ 4 سال کی بچی ہے پر حسین کی ہے, یہ تخت شام کو نیلام کرنے آئی ہے. میں بی بی ہی کی مسلسل مدح کرتا رہوں گا. یہ 4 سال کی بچی ہے پر حسین کی ہے, یہ تخت شام کو نیلام کرنے آئی ہے. یہ 4 سال کی بچی ہے پر حسین کی ہے, یہ تخت شام کو نیلام کرنے آئی ہے. اس سال 3 شعبان جشن صبر و وفا ہم مسلسل, ہمارے سلیم بھائی دوسرا سال اور 8واں 9واں سال ہے ہمارے برادر بزرگ عزادار رسمی صاحب کا, اور ہلال نقوی صاحب. 4 شاعر اس بار آپ نے بلائے ہیں اپنی سرزمین پہ, جو اس بار 3 شعبان کی محفل پڑھنے کربلا معلیٰ جا رہے ہیں. وہاں کے لیے ایک نیا کلام کا ہے جس کا عنوان ہے مشق, اور آپ کی محفل بھی اسی بی بی کے حوالے سے ہے جس سے منسوب ہے مشق. بس جلدی جلدی ملاحظہ فرما لیجئے, بس اسی بیداری کا ثبوت دیتے رہیے گا. میں انشاءاللہ ایک منزل تک لے کر کے چلوں گا. میں آپ کو حاضر کرتا ہوں, سماعت کریں کہ مدحت حضرت عباس کا دیوان ہے مشق. مدحت حضرت عباس کا دیوان ہے مشق, سینہ صبر پہ اترا ہوا قرآن ہے مشق. آمادہ رہیے گا. دیکھیں آپ کو سنا رہا ہوں, بی بی کے حوالے سے محفل رکھی ہے. جتنے اشعار سنا رہا ہوں میں آپ کو بی بی کے حوالے سے سناتا ہوں انشاءاللہ. مدحت حضرت عباس کا دیوان ہے مشق, سینہ صبر پہ اترا ہوا قرآن ہے مشق, سینہ صبر پہ اترا ہوا قرآن ہے مشق. تشنگی مصحف سرور ہے تو جزدان ہے مشق. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. تشنگی مصحف سرور ہے تو جزدان ہے مشق, تشنگی مصحف سرور ہے تو جزدان ہے مشق. کل بھی اور آج بھی پیاسوں کے نگہبان ہے مشق. جزاک اللہ جزاک اللہ. مدحت بیت سماعت کرے, ایک ایک فرد بیت نوجوان سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں. مدحت دیکھیں حق تو ادا کرنا پڑے گا آخری شاعر کا آپ سب لوگوں کو, صرف اتنے لوگوں سے کام نہیں بنتا ہے, آپ سب لوگوں کو میرا ساتھ دینا ہوگا. بیت ملاحظہ فرما لیجئے گا. مدحت مدحت حضرت عباس کا دیوان ہے مشق, سینہ صبر پہ اترا ہوا قرآن ہے مشق. تشنگی مصحف سرور ہے تو جزدان ہے مشق, کل بھی اور آج بھی پیاسوں کی نگہبان ہے مشق. ارے خود سمندر کے ہی ساحل نے روایت کی ہے, ایک مشکیزے نے دریا کی حفاظت کیا ہے. حیدر 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 حیدر. یا علی یا علی یا علی
جزاک اللہ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، جزاک اللہ کل بھی اور آج بھی پیاسوں کی نگہبان ہے مشق. خود سمندر کے اس ساحل نے روایت کی ہے، ایک مشکیزے نے دریا کی حفاظت کی ہے. تشنگی لفظ ہے بس، اصل معانی ہے مشق. تشنگی دوسرا مصرع دلوں میں خود سمندر کے ہی ساحل نے روایت کی ہے، ایک مشکیزے نے دریا کی حفاظت کی ہے. ارے تشنگی لفظ ہے بس، اصل معنی ہے مشق. ایک بے شیر کے ہونٹوں کی کہانی ہے میں. یا علی میں اس نئے موضوع میں اپنے بڑے بھائی ابو ذر بھائی کو آگے بلانا چاہتا ہوں. ابو ذر بھائی پلیز مہربانی کیجئے گا، وقت ایسا ہو گیا ہے. جزاک اللہ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. تشنگی لفظ ہے بس اصل معانی ہے مشق. تشنگی لفظ ہے بس اصل معانی ہے مشق. ایک بے شیر کے ہونٹوں کی کہانی ہے مشق. ایک سوکھے ہوئے دریا کی روانی ہے مشق. ایک سوکھے ہوئے دریا کی روانی ہے مشق. ایک سوکھے ہوئے دریا کی روانی ہے مشق. آج بھی بالی سکینہ کی نشانی ہے. تشنگی لفظ ہے بس اصل معانی ہے مشق. ایک بے شیر کے ہونٹوں کی کہانی ہے مشق. ایک سوکھے ہوئے دریا کی روانی ہے مشق. آج بھی بالی سکینہ کی نشانی ہے مشق. ارے جب بھی غازی کے پریرے پر نظر جاتی ہے ہم کو بے ساختہ ایک مشق کی یاد آتی ہے. حضرات آپ کو بتا دوں کہ فرحان علی وارث جو بہت مقبول نوحہ خوان ہیں، وہ شمس تبریز صاحب کے بہت بڑے فین ہیں، اور ممکن ہے کہ اس وقت فرحان علی وارث صاحب اس لائیو جشن کو سرزمین قنوج سے اور کبیر پور سے دیکھ رہے ہوں. اور کیونکہ یہ مشق کے حوالے سے جو آپ نے منقبت کہی ہے، خدا اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اسے قبول و مقبول فرمائے. نعرہ حیدری. تشنگی لفظ ہے بس اصل معانی ہے مشق. ایک بے شیر کے ہونٹوں کی کہانی ہے مشق. ایک سوکھے ہوئے دریا کی روانی ہے مشق. آج بھی بالی سکینہ کی نشانی ہے مشق. جب بھی غازی کے پرہرے پر نظر جاتی ہے ہم کو بے ساختہ ایک مشق کی یاد آتی ہے. مشق کے جتنے مسائل ہیں وہ عباس کے نام. مشق کے جتنے مسائل ہیں وہ عباس کے نام. مشق کے جتنے خسائل ہیں وہ عباس کے نام. مشق کے جتنے بھی سائل ہیں وہ عباس کے نام. مشق کے جتنے فضائل ہیں وہ عباس کے نام. ارے اس لیے آج بھی دنیا میں مثالی ہے مشق. شیر نے نہر پر دانتوں میں سنبھالی ہے. حیدر 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 حیدر. سلامت رہیں آباد رہیں. آپ لوگ اٹھ کے ذرا ادھر سامنے آ جائیے. ادھر تکلیف ہو رہی ہے تھوڑی سی ہمیں بھائی. ذرا سا آپ لوگ سارے نوجوان اٹھ کر کے یہاں سامنے آ جائیں، درمیان میں آ جائیں. یہاں اٹھ کر کے میرا حق ہے. آپ لوگ ادھر درمیان میں آئے، بزرگوں کے درمیان میں آ جائیں. ادھر آ جائیے. ہاں اب جزاک اللہ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. تشنگی لفظ ہے بس اصل معانی ہے مشق. مشق کے جتنے مسائل ہیں سب عباس کے نام. مشق کے جتنے بھی سائل ہیں سب عباس کے نام. مشق کے جتنے خسائل ہیں وہ عباس کے نام. مشق کے جتنے فضائل ہیں وہ عباس کے نام. اس لیے آج بھی دنیا میں مثالی ہے مشق. شیر نے نہر پر دانتوں میں سنبھالی ہے مشق. کیسے لفظوں میں سما جائے کرامت اس کی. کیسے آ جائے کرامت، کیسے آ جائے زبانوں پہ جلالت اس کی. کیسے آ جائے بیانوں میں طہارت اس کی. کیسے آ جائے بیانوں میں طہارت اس کی. کیونکہ زمزم کی بھی خواہش زیارت ہے. یا علی یا علی یا علی.
جزاک اللہ. کیسے آ جائے, کیسے لفظوں میں سما جائے کرامت اس کی, کیسے آ جائے بیت ملاحظہ فرمائیے گا, سرور بھائی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. کیسے لفظوں میں سما جائے کرامت اس کی, کیسے آ جائے زبانوں پر جلالت اس کی, غیر ممکن ہے بیانوں میں طہارت اس کی, کیونکہ زمزم کی بھی خواہش ہے زیارت اس کی. ارے لڑکھڑاتی ہوئی موجوں کی روانی سے کیا, آب کوثر نے وضو مشق کے پانی سے کیا. لڑکھڑاتی ہوئی موجوں کی روانی سے کیا, آب کوثر نے وضو, مل کے بول دیجئے, آب کوثر نے وضو, آب کوثر نے وضو. ابھی جس کے لیے آپ نے محفل سجائی وہ ٹاپک چھوٹا تو نہیں, ابھی چھوٹا تو نہیں ابھی وہ ٹاپک. لڑکھڑاتی ہوئی موجوں کی روانی سے کیا, آب کوثر نے وضو مشق کے پانی سے کیا. جناب حر رات میں آئے یا یہ وقت صبح, لڑکھڑاتی ہوئی موجوں کی روانی سے کیا, آب کوثر نے وضو مشق کے پانی سے کیا. لڑکھڑاتی ہوئی موجوں کی, صبح کے وقت آئے, کون سی چیز تھی جس نے مجبور کیا؟ دیکھیے گا مشق کو کہاں دکھانے کی کوشش کی ہے. شب کے وقت رات کی تنہائی میں خیمہ حسینی کی پشت کی جانب آئے, کچھ محسوس کیا. کیا محسوس کیا ملاحظہ فرما لیجئے گا. لڑکھڑاتی ہوئی موجوں کی روانی سے کیا, آب کوثر نے وضو مشق کے پانی سے کیا. جتنا ساتھ دیا ہے ایک بند تک اور ساتھ دے دیجئے, اس کے بعد میں آپ کا ساتھ دے دوں گا. لڑکھڑاتی ہوئی موجوں کی روانی سے کیا, آب کوثر نے وضو مشق کے پانی سے کیا. اور کا سویا ہوا احساس جگایا کس نے, شب کی تاریک گھٹاؤں میں اٹھایا کس نے, راستہ خود قلم ہو میں دکھایا کس نے, خیمہ شب کی طرف اس کو بلایا کس نے. ارے شیخ کی جانب سفر حر بھی اسی مشق سے ہے, حر کے آنے کا تصور بھی اسی مشق سے ہے. حیدر حیدر حیدر. شیخ کی جانب سفر حر بھی اسی مشق سے ہے, شیخ کی جانب سفر حر بھی اسی مشق سے ہے. میں نے کہا تھا یہاں تک ساتھ دے دیجئے, پھر میں آپ کو ساتھ دے دوں گا. شیخ کی جانب سفر حر بھی اسی مشق سے ہے, حر کی آمد کا تصور بھی. شیخ کی جانب سفر حر بھی اسی مشق سے ہے, حر کی آمد کا تصور بھی اسی مشق سے ہے. تشنگی کیا ہے, تشنگی کیا ہے, کسی سے بھی بتایا نہ گیا. چوتھا مصرع دلوں میں اتاریے گا. تشنگی کیا ہے, کسی سے بھی بتایا نہ گیا. یہ وہ سچ ہے جو کسی سے بھی چھپایا نہ گیا. چوتھا مصرع سنیے گا. تشنگی کیا ہے, کسی سے بھی بتایا نہ گیا. یہ وہ سچ ہے جو کسی سے بھی چھپایا نہ گیا. ارے اس کا چہرہ تو رسولوں سے بنایا نہ گیا. چوتھا مصرع دلوں میں اتار لے. اس کا چہرہ تو رسولوں سے بنایا نہ گیا, مشق کا وزن کسی سے بھی اٹھایا. نہ اسی کیفیت میں لانا چاہ رہا ہوں, ایک ایک مصرے میں وہی کیفیت. تشنگی کیا ہے, کسی سے بتایا نہ گیا. بیت ملاحظہ فرما لیجئے گا. تشنگی کیا ہے, اور اس بیت کی وجہ سے ارادہ ہوا کہ پھر مکمل کلام کہا جائے. تشنگی کیا ہے, کسی سے بھی بتایا نہ گیا. تشنگی کیا ہے, کسی سے بھی بتایا نہ گیا. یہ وہ سچ ہے جو کسی سے بھی مٹایا نہ گیا. اس کا چہرہ تو رسولوں سے بنایا نہ گیا. مشق کا وزن, مشق کا وزن, مشق کا وزن
किसी से भी उठाया न गया। अरे अभी से खिज़र न इलियास से पूछा जाए, मश्क का वजन तो अब्बास से पूछा जा। हाय तेरे जज़ाकल्लाह मौला आबाद रखे, मौला हमारे इन बुजुर्गों को सलामत रखे, इन नौजवानों को सलामत रखे। तशनगी क्या है किसी से भी बताया न गया, इसका चेहरा तो रसूलों से बनाया न गया। ये वो सच है जो किसी से भी छुपाया न गया, मश्क का वजन किसी से भी उठाया न गया। अब इसे खिज़र न इलियास से पूछा जाए, मश्क का वजन तो मिलके एक बार पूरी आवाज में, मश्क का वजन तो चश्मे अब्बास से निकला जो गुहर मश्क में है। चश्मे अब्बास से निकला जो गुहर, चंद जीते हुए होठों की खबर मश्क में है। नहीं, मैं चाह रहा हूं ऐसे ही सुने आप एक एक मिसरा। चश्मे अब्बास से निकला जो गुहर मश्क में है, चंद जीते हुए होठों की खबर मश्क में है। अरे ऐसी है और ऐसा असर मश्क में है, शैका सीने में कहा शैका जिगर मश्क में है। शिकवा हुआ मुझे इस मिसरे पर, यकीन करें मुझे शिकवा हुआ, वो चेहरे पे आपकी वो कैफियत नहीं देख पाया मैं जो देखना चाह रहा था। आगे बुलाया इसीलिए कि थोड़ा सा वो कैफियत में आकर के आप मश्क सुन ले। चश्मे अब्बास से बैत दिलों में उतार ले, चश्मे अब्बास से निकला जो गोहर मश्क में है, चश्मे अब्बास से निकला जो गोहर मश्क में है, चंद जीते हुए होठों की खबर मश्क में है। एक कशिश ऐसी है और ऐसा असर मश्क में है, शैका सीने में कहा शैका जिगर मश्क में है। अरे हुस्ने रुखसारे आतश के लिए दिल होता है, करबला वो है जहां मश्क में दिल होता है। हुस्न रुखसारे आतश के लिए दिल होता है, करबला वो है, करबला वो है। हुस्न रुखसारे आतश के लिए दिल होता है, करबला वो है जहां मश्क में दिल होता है। हुस्न रुखसारे आतश के लिए दिल होता है, करबला वो है जहां, भाई हज़रत भाई शुक्रिया, हुस्न रुखसारे आतश के लिए दिल होता है, हुस्न रुखसारे आतश के लिए दिल होता है, हुस्न रुखसारे आतश के लिए दिल होता है, करबला वो है जहां मश्क में दिल होता है। हुस्न रुखसारे आतश के लिए दिल होता है, करबला वो है जहां मश्क में ज़ेवरे 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 तशना लबी से जो सजी ना दे अली। शायद मश्क के हवाले से ये अजीबो गरीब मिसरा आप समाअत कर लें और दिलों में उतार लें। ज़ेवरे ज़ेवरे तशना लबी से जो सजी ना दे अली, सीने मश्क पर सरवर ने लिखी ना दे अली। अफसोस हो रहा है मुझे, यकीन करें आप, यकीन करें अफसोस हो रहा है मिसरे पढ़ने का। ज़ेवरे तशना लबी से जो सजी ना दे अली,
सीना मश्क पर सरवर ने लिखी। अरे मश्क के साथ ही मख्तल में रही नाते अली। हाँ, जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। मश्क के साथ ही मख्तल में रही नाते अली और मश्क ही के लिए ज़ैनब ने पढ़ी नाते। हैदर हैदर हैदर। अब जहां नादे अली हो वहां फतह गैर मुमकिन है। अब मुलाजा फरमा लीजिएगा, ज़ेरे ज़ेवरे तश्न लबी से जो सजी नादे अली, सीना मश्क पर सरवर ने लिखी नादे अली, मश्क के साथ ही मख्तल में रही नादे अली, मश्क ही के लिए मर्जी है चाहे जैसे सुन ले। अब आपका अपना मुकद्दर मेरा अपना मुकद्दर, मश्क ही के लिए ज़ैनब ने पढ़ी नादे अली। अरे फतह अब्बास की उम्मीद कहाँ टूटी है, कट गए हाथ मगर मश्क कहाँ छूटी है। एक नारा हैदरी हैदरी हैदरी। जज़ाकल्लाह, मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे। फतह अब्बास की उम्मीद कहाँ टूटी है। अच्छा बस एक आखिरी बंद और बस इंशाल्लाह फिर कभी आया तो मशकी आपको सुनाऊंगा। ज़ेवरे तश्न, तो ये आखिरी बंद भी नहीं हटा, ये भी कैंसिल है। ज़ेवरे तश्न लबी से जो सजी नादे अली, सीने मश्क में सरवर ने लिखी नादे अली, मश्की के लिए ज़ैनब ने पढ़ी नादे अली। फतेह अब्बास की उम्मीद कहाँ टूटी है, कट गए हाथ मगर मश्क कहाँ छूटी है। मैं तबर्रा हूँ मजलूम इबादत में हूँ, मैं तबर्रा हूँ मजलूम इबादत में हूँ, सीने सब्र पर उतरी हुई आयत में हूँ, दार पर हजरत मीसम की खिताबत में हूँ, इसलिए आज भी हर रुख से सलामत में हूँ, इसलिए आज भी हर रुख से सलामत में हूँ। अरे मेरी तख्लीक हुई दुश्मन ज़हरा के लिए, मौत हूँ आज भी मैं बिन्ते सकीफा के लिए। मैं तबर्रा हूँ मजलूम इबादत में हूँ, दार पर हजरत मीसम की खिताबत में हूँ, इसलिए आज भी हर रुख से सलामत में हूँ। मेरी तख्लीक हुई दुश्मन ज़हरा के लिए, मौत हूँ आज भी मैं बिन्त सकीफा के लिए। है सद हैफ के अपनों ने रुलाया मुझको और इस्लाह के पर्दे में छुपाया मुझको, मैं तसादुम हुए कह कह के सताया मुझको, मैं इबादत था मगर ऐब बनाया, मैं इबादत था मगर ऐब बनाया मुझको। अरे नाम बदनाम जहां सबने किया है मेरा, हक परस्तों ने वहां साथ दिया है। हैफ सद हैफ के अपनों ने रुलाया मुझको और इस्लाह के पर्दे में छुपाया मुझको, मैं तसादुम हुए कह कह के सताया मुझको, मैं इबादत था मगर ऐब बनाया मुझको। नाम बदनाम जहां सबने किया है मेरा, हक परस्तों ने वहां साथ दिया है मेरा। छोड़कर मुझको मुसल्ले पे जभी कुछ भी नहीं, छोड़कर मुझको मुसल्ले पे जभी कुछ भी नहीं, इन नमाजों में अगर मैं ही नहीं कुछ भी नहीं, पूज़ मेरा है तो मक्के की जमीन कुछ भी नहीं, अगर तबर्रा ही नहीं है तो कहिएगा। थक गए आप, मैं नहीं थका, आप थक गए, थक गए आप, थक गए आप। छोड़कर मुझको मुसल्ले पर जभी, छोड़कर मुझको मुसल्ले पर जभी कुछ भी नहीं, इन नमाजों में अगर मैं ही नहीं कुछ भी नहीं, बोझ मेरा है तो मक्के की जमीन कुछ भी नहीं, गर तबर्रा ही नहीं है तो कहीं कुछ भी नहीं। अरे इश्क़ हैदर को तबर्रे से जुनू मिलता है और मेरे होने से ही मोमिन को सुकून मिलता है।
یا عشق حیدر کو تبرے سے جنوں ملتا ہے، میرے ہونے سے ہی مومن کو سکون ملتا ہے، چھوڑ کر مجھ کو مسلح پجبی، ارے قل ہو اللہ میں اور سورہ یاسین میں ہوں، قل ہو اللہ میں اور سورہ یاسین میں ہوں، جو ہے خالق کا پسندیدہ اسی دین میں ہوں، میں فرشتوں کی دعاؤں میں ہوں، آمین میں ہوں، ارے تم کو معلوم نہیں ہے کہ میں تلقین میں ہوں، ارے قبر میں جا کے یہ جانو گے تبرہ کیا ہے، موت کے بعد یہ مانو گے تبرہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ بھائی شمس صاحب تلقین میں ہوں، کیا مصرع آپ نے پڑھا ہے؟ واہ 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 واہ۔ وہ پھر پڑھیے، پھر بند پڑھیے، اتنی جلدی آپ پڑھ گئے کہ میں مصرع کی داد نہیں دے پایا۔ واہ 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 واہ۔ پھر پڑھیے عزادار بھائی حیدر حیدر۔ جزاک اللہ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ پوچھ سنیے، قل ہو اللہ میں اور سورہ یاسین میں ہوں، جو ہے خالق کا پسندیدہ اسی دین میں ہوں، میں فرشتوں کی دعاؤں میں ہوں، آمین میں ہوں، تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ میں تلقین میں ہوں، قبر میں تم کو معلوم نہیں ہے کہ میں تلقین میں ہوں، قبر میں جا کے یہ جانو گے تبرہ کیا ہے، قبر میں جا کے یہ جانو گے تبرہ کیا ہے، موت کے بعد یہ مانو گے۔ پورا مجمع ایک بار مل کے بول دے تو اس بند تک آ گیا جہاں تک آنا تھا۔ قبر میں جا کے یہ جانو گے، موت کے بعد یہ مانو گے۔ ارے پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ کیوں ہے؟ پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ کیوں ہے؟ کلمہ حق کی شہادت میں تبرہ کیوں ہے؟ پوچھ آیت سے کہ آیت میں تبرہ کیوں ہے؟ اور عصر عاشور زیارت میں تبرہ۔ واہ 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 واہ۔ پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ کیوں ہے؟ پوچھ راوی سے، آج پہلی بار گراف ایجنسی سے آئے گا یہ تبرہ، پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ کیوں ہے؟ کلمہ حق کی شہادت میں تبرہ کیوں ہے؟ پوچھ آیت سے کہ آیت میں تبرہ کیوں ہے؟ عصر عاشور زیارت میں تبرہ کیوں ہے؟ ارے دشمن دین کو یہ طعنہ ابتر کیا ہے؟ پوچھ قرآن سے یہ سورہ کوثر کیا ہے؟ دشمن دین کو یہ طعنہ ابتر کیا ہے؟ پوچھ قرآن سے، پوچھ قرآن سے، پوچھ قرآن سے یہ سورہ، پوچھ قرآن سے یہ سورہ کوثر کیا ہے؟ پوچھ قرآن سے یہ سورہ کوثر، یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ؟ یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ؟ کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ؟ یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ؟ کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ؟ سارے بند ایک طرف، چوتھا مصرع ایک طرف۔ یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ؟ کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ؟ اور داستہ حق کی زمانے کو سنانا ہے گناہ؟ اور کس سے ناراض تھی زہرا یہ بتانا ہے گناہ؟ حیدر 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 حیدر۔ یا علی یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ؟ یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ؟ یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ؟ کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ؟ داستہ حق کی زمانے کو بتانا ہے، داستہ حق کی زمانے کو سنانا ہے گناہ؟ کس سے ناراض تھی زہرا یہ بتانا ہے گناہ؟ ارے ایک ایک زخم کا بدلہ تو لیا جائے گا، لاکھ روکو کے تبرہ تو کیا جائے۔ حیدر 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 حیدر
नारा हैदरी हैदरी हैदरी। जज़ाक अल्लाह। मौला आबाद रखे आप सब लोगों को, मौला सलामत रखे, मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे। दुश्मन दीन को ये ताना-ए अख्तर क्या है, पूछ कुरान से ये सूरह कौसर क्या है। क्या फजाइल के समंदर में नहाना है गुनाह, ये बताओ कि अकीदे को बचाना है गुनाह, दास्ता हक की ज़माने को सुनाना है गुनाह, किससे नाराज थी ज़हरा ये बताना है गुनाह। एक एक जख्म का बदला तो लिया जाएगा, एक एक जख्म का बदला तो लिया जाएगा। लाख रोकोगे, लाख रोकोगे, लाख रोकोगे। अरे याद है तुमको, याद है तुमको वो दरबार में जाना उसका, याद है तुमको वो दरबार में जाना उसका, अश्क बरसा के वो तहरीर दिखाना उसका, उनके मिंबर की खबर याद दिलाना उसका, भूल बैठे उस ज़मीरों को जगाना उसका। अरे मुत्तहिद होने का होठों पे वजीफा क्यों है, इश्क हैदर है तो फिर इश्क सकीफा क्यों है। बस आखिरी बंद, याद है तुमको वो दरबार में जाना उसका, भूल बैठे उस ज़मीरों को जगाना उसका, उनके मिंबर की खबर याद दिलाना उसका, भूल बैठे उस ज़मीरों को जगाना उसका। मुत्तहिद होने का होठों पर वजीफा क्यों है, मुत्तहिद होने का होठों पर वजीफा क्यों है, इश्क हैदर है तो फिर इश्क सकीफा क्यों है। मुत्तहिद होने का होठों पर वजीफा क्यों है, इश्क हैदर है तो फिर, इश्क हैदर है तो फिर, इश्क हैदर है तो फिर। अरे मुबग़िज़े हैदर कर्रार को करते हो सलाम। आखिरी बंद, मुब उसके बाद बिल्कुल बंद। मुबग़िज़े हैदर कर्रार को करते हो सलाम, नामे इस्लाह पर ये देते हो कैसा पैगाम। मुबग़िज़े हैदर कर्रार को करते हो सलाम। एक पैगाम नया भाई ने पहुंचाया नजराने के हवाले से, अब एक पैगाम आप भी मुलाज़ा फरमा लीजिए। मुबग़िज़े हैदर कर्रार, दोनों पैगाम है और हकीकी पैगाम है। मुबग़िज़े हैदर कर्रार को करते हो सलाम, नाम इस्लाम पर ये देते हो कैसा पैगाम। अरे नस्ल दर नस्ल शिकम में है भरा माले हराम। हाँ 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 हाँ, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नस्ल दर नस्ल शिकम में है भरा माले हराम, कैसे ले पाओगे ज़हरा के सितमगार का नाम। अरे तुमसे उम्मीद कहाँ, क्यों ये तकाजा करना, खुम्स के चोर हो मुश्किल है तबर्रा करना। हैदर हैदर तुमसे उम्मीद कहाँ, क्यों ये तकाजा करना, तुमसे उम्मीद कहाँ, क्यों ये तकाजा करना, खुम्स के चोर हो मुश्किल है तबर्रा करना। तुमसे उम्मीद कहाँ, एक मिसरा इतनी देर हो गई, एक मिसरा पिछले साल का पुराना कोई नहीं दोहराया है। तुमसे उम्मीद कहाँ, क्यों ये तकाजा करना, खुम्स के चोर हो मुश्किल है तबर्रा करना। मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। ऐ मुनकिरे इकरारे अलीयुल वलीयुल्लाह, दहलीज़े नजफ चूमने कुत्ते रहे। भाई सोनू भाई, आपकी फरमाइश जल्दी से पूरी कर दूं बस। इरादा तो 1.5 घंटे का करके आया था, मगर इरादा और होता है, हकीकत हाल कुछ और। बहरहाल मजलिस के तवरुक जहाँ कमाते नहीं जाते, उन लोगों से बस एक फरमाइश सोनू भाई की, हैदर भाई की बस पूरी कर दूं और बस जहमत तमाम। मजलिस के तवरुक जहाँ बांटे नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते।
मजलिस के तबरुक जहां बांटे नहीं जाते। अकबर कहीं असगर है अलीयुन वलीउल्लाह, आशूर का मंजर है अलीयुन वलीउल्लाह, जिसने इसे माना उसे अल्लाह ने माना। ईमा का समंदर है अलीयुन वलीउल्लाह, इसका है जो दुश्मन वो है अल्लाह का दुश्मन। कुरान के बराबर है अलीयुन वलीउल्लाह, मम्मा ताला बुग़्ज़ अली माता कफूरा, मोमिन का मुकद्दर है अलीयुन वलीउल्लाह। सलमान इसे छोड़ के जी ही नहीं सकता। और जाने अबू ज़र है अलीयुन वलीउल्लाह, मिंबर है गदीर सर मिंबर है मोहम्मद, पर दस्ते पैगंबर है अलीयुन वलीउल्लाह। तेरे लिए हर दौर में जा देनी पड़ी है, मख्तली तेरा घर है अलीयुन वलीउल्लाह। मख्तल में इसे शाह ज़मा ओढ़े हुए है, आशूर की चादर है अलीयुन वलीउल्लाह। तो ऐ शिम्र गला कट गया पर हार गया तू, वो देख सेना पर आए अलीयुल्लाह। अकबर कहीं असगर है अलीयुन वलीउल्लाह, आशूर का मंजर है अलीयुन वलीउल्लाह, जिसने इसे माना उसे अल्लाह ने माना। ईमा का समंदर है अलीयुन वलीउल्लाह, मम्मा ताला बुग़्ज़ अली माता कफूरा, मोमिन का मुकद्दर है अलीयुन वलीउल्लाह। सलमान इसे छोड़ के जी ही नहीं सकता। और जाने अबू ज़र है अलीयुन वलीउल्लाह, मिंबर है गदीरी सर मिंबर है मोहम्मद, बरदस्ते पैगंबर है अलीयुन वलीउल्लाह। तेरे लिए हर दौर में जा देनी पड़ी है, मख्तल ही तेरा घर है अलीयुन वलीउल्लाह। मख्तल में इसे शाह ज़मा ओढ़े हुए है, आशूर की चादर है अलीयुन वलीउल्लाह। ऐशिम गला कट गया पर हार गया तू, वो देख सेना पर है अलीयुन वलीउल्लाह। अरे बर्छी की यानी तोड़ के अकबर ने सदा दी, इस सीने के अंदर है अलीयुल्लाह। तेरे लिए हर दौर में जा देनी पड़ी है, मख्तली तेरा घर है अलीयुन वलीउल्लाह। ऐ शिम्र गला कट गया पर हार गया तू, वो देख सेना पर है अलीयुन वलीउल्लाह। बर्छी की यानी तोड़ के अकबर ने सदा दी, इस सीने के अंदर है अलीयुन वलीउल्लाह। दिन ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है अली से, मुझे मरना। मोहतरम मौलाना शम्स तबरेज़ साहब, अल्लाह तौफीकात में इजाफा फरमाए। बहुत उम्दा हाँ हजरात आपसे गुजारिश है कि जिनका नाम अभी नहीं लिखा गया है वो अपना नाम लिखवा लें, जब तक केक सामने लाया जा रहा है और नज़र होगी तब तक आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। और आइए हजरात, मौलाना शम्स तबरेज़ साहब ने महफिल को वो मेराज बख्शी आखिर तक, अल्हम्दुलिल्लाह सलामत रहे हमारे तमाम शोराए किराम, और तो अल्लाह तौफीकात में इजाफा फरमाए। मैं दुआया कलिमात के लिए गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मोहम्मद मेहदी साहब क़िबला की खिदमत में कि वो आएँ और दुआया कलिमात के ज़रिए इस महफिल की इल्तिवा का ऐलान फरमाएँ। आप हजरात बाबाज़ बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ बहैसियत इमाम जुमा इस इलाक़े के, और अपनी तरफ से भी और जनाब हैदर अली साहब अल मारूफ सोनू साहब की तरफ से, उनके वालिद बुजुर्गवार की तरफ से, और इनके खानवादे, इनके चचा और वगैरह तमाम लोगों की तरफ से, उनके गांव वालों की तरफ से, और आप सब की तरफ से आपका शुक्रिया कि आप हजरात तशरीफ़ लाए। और इस महफिल में बहरहाल जितने भी हजरात हैं, ग्राफ एजेंसी वाले दूर दराज से आए, इनका भी शुक्रिया, और तमाम शोराए किराम आए और आने के बाद उन्होंने अपना मंजूम नजराने अकीदत पेश फरमाया। अल्लाह इनके
اس جذبے کو اور ان کے اشعار کو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار سب کے رزق میں برکت عنایت فرما، ہر مقروض کا قرض ادا ہو جائے، ہر بیمار کو صحت کاملہ و عاجلہ بیمار کربلا کے صدقے میں عطا فرما، اور تجھے تیری عزت تیری جلال کا واسطہ کہ ہم سب کے دلوں میں ولایت علی کو تامر آخری دم تک کے باقی رکھ، ہمارا خاتمہ ولایت علی پر ہو، اور ہمارے دلوں میں اگر کہیں سے بھی کوئی بھی کسی بھی سلسلے میں کوئی بغض و عداوت کسی کے لیے اللہ پاک ہمارے دلوں کو پاک فرما دے۔ تجھے تیری عزت تیری جلال کا واسطہ کہ ہم سب کے اوپر رحم فرما، ہمارے کردار میں وہ بلندی عنایت فرما کہ جب حضرت ظہور فرمائے تو ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس محفل کے اختتام کا اعلان تو نہیں کرتا ہوں، بلکہ اس کے سال آئندہ تک کے ملتوی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ سال آئندہ تک کے یہ ملتوی کی جاتی ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب جتنے شعراء ہیں، ہمارے شعراء، ہمارے علماء، ہمارے جتنے حاضرین، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حیدری حضرات آپ یہیں پہ بیٹھ جائیے، تو بس جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں بس تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیے، اب تو جنت بٹنے والی ہے صاحب، اس لیے کہ جنت کے انتظار میں آئیے میں منتظمین کے جتنے اراکین ہیں، ذمہ داران ہیں، میں ان سے جنابان و عزیزان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ یہ
जो कार्य खैर है इसमें देर ना करें तो बेहतर है। और कुरानदाजी होने जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सबके नाम लिखे जा चुके हैं, कोई इंशाल्लाह बचेगा नहीं कि जिसका नाम ना लिखा गया हो। नाम अगर किसी का नहीं लिखा है तो बता दे, वो लिखा जा चुका है। अल्लाहुम्मा भाई अगर नाम बोला जाएगा और हमारी माए बहनें तशरीफ फरमाएं, अगर ख़वातीन में किसी का नाम आए तो वो हाथ उठा सकता है, वहाँ से हाथ उठा दें ताकि हाँ पता चले कि मौजूद हैं, या कोई बच्ची सदा दे दे। सलावत अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व लना आदाइहिम अजमईन। हज़रात मैं क्या बताऊं, और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बड़ी खिदमात हैं, और यहाँ जो फैसला होता है वो बिल्कुल आखिरी फैसला होता है। और अल्लाह सलामत रखे हमारे अबूज़र भाई को। सलवात पढ़िए आप हज़रात। हमारे अबूज़र भाई का नाम जो है वो पर्ची सामने हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। ये बाद में मुबारकबादी जो है और भी ये पेश करेंगे, क्योंकि मैंने नारे हैदरी हम सबका मौला, हर गली में नारा, हर नगर में नारा, हर शहर में नारा, हर देश में नारा, दुनिया में नारा, चंदा की रवानी, सूरज की किरणें, तीनों को मारा, खैबर को उठाया, शिकार उठाया, मुर्दे को जला ले, हम तेरे हवाले, तू हमको सवाले। चंदा से पूछा, रवानी ये बोली, सूरज से पूछा, किरणें ये बोली, आकाश से पूछा, बादल ये बोला, बादल से पूछा, बारिश ये बोली, बारिश से पूछा, बूंदे ये बोली, बूंदों से पूछा, ज़मीन ये बोली, ज़मीन से पूछा, तब हम ये बोले, तब हम ये बोले, सिफ़ीन की फतेह, खैबर की फतेह, खंदक की फतेह, बद्र की फतेह, तीनों में आला, हम सब में आला, क्या नाम है प्यारा, ईसा का मौला, मूसा का मौला, हम सब का मौला, दामाद पैगंबर, ज़हरा का शौहर, हसनैन का बाबा, हुसैन का बाबा, अब्बास का बाबा, ज़ैनब का बाबा, कुलसूम का दादा, सज्जाद का दादा, अकबर का दादा, असगर का दादा, कासिम का दादा, कुलसूम का बाबा, सज्जाद का दादा, ज़ुहरा का दादा, सकीना का दादा,
काबे का काबा वलियों ने पुकारा आकाए अबूजर खैबर को उखाड़ा मरहब को पछाड़ा फूलों की महक में चिड़ियों की चहक में मन कुंतो मौला हिजरत की रात चांदा पे लिखा है हर सच्ची बात हर हक की बात जरा तुम भी बोलो जरा तुम भी बोलो सब मिल के बोलो दिल खोल के बोलो नारे हजरात अस्सलाम वालेकुम। और मैं ममनून हूँ यहाँ के मोमिनीन को बिलखुसूस इमाम जुमात जनाब मेहदी हसन साहब, गालिबन मेहदी हसन साहब का, जिन्होंने ये अभी कुरानदाजी की। और मैं अपने को बहुत ज़्यादा खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ कि जाहिर है कि करबला मौला का सफ़र एक ऐसा सफ़र है, ऐसा रूहानी सफ़र है। खुदा सलामत रखे तमाम कबीरपुर के यानी कन्नौज के तमाम मोमिनीन को, और बिलखुसूस हैदर साहब सोनू साहब को जिन्होंने ये एहतमाम किया, और तमाम उलमाए किराम को, शोराए किराम को, मौलाना क़िरतास करबलाई साहब को जिन्होंने इस वक्त कुरानदाजी में हिस्सा लिया। और बहरहाल मैं अपने को शुक्र अदा करता हूँ खुदा की बारगाह में कि एक बार फिर उस बारगाह में सजदा करने का मौका मिलेगा जिसकी तमन्ना सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि फरिश्ते भी करते हैं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात।